نکلتے ہیں. اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیں گے. وہاں اسلام سے ہو ہی نہیں سکتی وفاداری. وہاں اسلام سے ہو ہی نہیں سکتی وفاداری. ستم کر کے جہاں تکبیر کے نعرے نکلتے ہیں. ستم کر کے جہاں تکبیر کے نعرے نکلتے ہیں. جو دولت کے نشے میں چھوڑ دیتے ہیں پیغمبر کو. جو دولت کے نشے میں چھوڑ دیتے ہیں پیغمبر کو. جو دولت کے نشے میں چھوڑ دیتے ہیں پیغمبر کو, وہی اپنی لحد میں جا کے بیچارے نکلتے ہیں. وہی اپنی لحد میں جا کے بیچارے نکلتے ہیں. زمیں پر آمدے محبوب داور کی خبر سن کے. زمیں پر آمدے محبوب داور کی خبر سن کے پے تبریک جنت سے ملک سارے نکلتے ہیں. پے تبریک جنت سے ملک سارے نکلتے ہیں. سرور آمنہ یاسین پیغمبر کا کیا کہنا. سرور آمنہ یاسین پیغمبر کا کیا کہنا. کریں جو گفتگو قرآن کے پارے نکلتے ہیں. کریں جو گفتگو قرآن کے پارے نکلتے ہیں. بتاتے ہیں نبی کچھ اس طرح مفہوم اقرا کا. بتاتے ہیں نبی کچھ اس طرح مفہوم اقرا کا. جہالت کے فلک پر علم کے تارے نکلتے ہیں. جہالت کے فلک پر علم کے تارے نکلتے ہیں. غلام مصطفیٰ کی ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. جہالت کے فلک پر علم کے تارے نکلتے ہیں. صلوات باواد بلند پڑھتے جائیں جب تک طلاب مکاتب آ رہے ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. جہالت کے فلک پر علم کے تارے نکلتے ہیں. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص. غلام مصطفیٰ کی خاصیت ہے چپ نہیں رہتا. غلام مصطفیٰ کی خاصیت ہے چپ نہیں رہتا.
غلام مصطفیٰ کی خاصیت ہے چپ نہیں رہتا، رگے مظلوم سے جب خون کے فوارے نکلتے ہیں، رگے مظلوم سے جب خون کے فوارے نکلتے ہیں۔ اور آخری شعر بطور خاص، اے زمزم دیکھ آ کر فخر سے مائل کا جلوہ، اے زمزم دیکھ آ کر فخر سے مائل کا جلوہ، اے زمزم دیکھ آ کر فخر سے مائل کا جلوہ، نبی کی انگلیوں سے نور کے دھارے نکلتے ہیں، نبی کی انگلیوں سے نور کے دھارے نکلتے ہیں۔ اور جامعہ امامیہ ترنیم المکاتب کے طالب علم مولانا قائم اعظمی صاحب کا یہ نعت ہے، تو ان کے حوالے سے مقطع بھی دیکھیں گے انہی کے حوالے سے کہ میں خوش قسمت ہوں قائم عاشق محبوب داور ہوں، میں خوش قسمت ہوں قائم عاشق محبوب داور ہوں، ادوے مصطفیٰ تقدیر کے مارے نکلتے ہیں، ادوے مصطفیٰ تقدیر کے مارے نکلتے ہیں۔ صلوات محمد وعلیہ وسلم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے آپ، مولانا صفدر عباس صاحب مبلغ جامعہ امامیہ تنظیم المکاتب کی زبانی نعت سرور پاک پیش کر رہے تھے مولانا صفدر عباس صاحب۔ حضرات، بچوں کے مظاہرے ہیں، تقاریریں ہیں، نظمیں ہیں، مکالمے ہیں، علماء کی تقاریر، مجالس، شعراء کرام کے نذران عقیدت ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کی خدمت میں حائل نہیں رہوں گا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سلسلے سے سلسلے کو جوڑ دوں، کڑی سے کڑی کو ملاتا ہوا چلوں، تاکہ آپ ذہنی طور پر بچوں کے مظاہرے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آمادہ رہیں۔ ابھی آپ نے نعت سرور پاک سنی ہے، میں یہ چاہتا ہوں اسی سلسلے کو ملاتے ہوئے ایک مکتب آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن ذہنی طور پر آپ کو آمادہ کرنا بھی میرا فرض ہے۔ نور جب عالم انوار سے باہر نکلا، نور جب عالم انوار سے گئی تا حشر مقدر ان کی، جو بگڑ کر تیرے دربار سے باہر نکلا، جو بگڑ کر تیرے دربار سے باہر نکلا۔ آئیے حضرات، آپ کی سماعتیں بیدار ہو گئی ہیں، الحمدللہ مومنین بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ امام عصر نیا مصطفیٰ آباد، مکتب امامیہ امام عصر نیا مصطفیٰ آباد دہلی کے بچے ہیں ثانیہ زہرا۔ تقریر کے لیے یہ بچی آئے گی۔ ثانیہ زہرا درجہ پنجم کی طالبہ ہے، تقریر کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ تقریر کا عنوان ہے خلافت مولائے کائنات۔ مولائے کائنات کی خلافت کے حوالے سے ثانیہ زہرا مکتب امامیہ امام عصر مصطفیٰ آباد کی یہ بچی ہے، تقریر پیش ہے۔ بچے کی سلامتی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ علماء اکرام و سامعین حضرات، السلام علیکم۔ میں مدرسہ امام عصر علیہ السلام نیا مصطفیٰ آباد کی طالبہ ہوں۔ میں آپ سب کے سامنے ایک تقریر بیان کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے خلافت مولائے کائنات۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرمائیے گا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली इस्लाम की खिलाफत के सबूत में कुरान मजीद की बहुत सी आयतें, रसूल करीम की बहुत सी हदीसें और तारीख़ इस्लाम के बहुत से वाक़यात पेश किए जा सकते हैं। यहाँ पर उनमें से मैं आप सबके सामने दो दलीलें पेश करना चाहती हूँ कि हज़रत अली इस्लाम को सुन्नी भी खलीफा मानते हैं, शिया भी खलीफा मानते हैं। फ़र्क क्या है? हज़रत अली इस्लाम को सुन्नी भी खलीफा मानते हैं और शिया भी खलीफा मानते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सुन्नी हजरत आपको चौथा खलीफा मानते हैं और शिया बिला फस्ल पहला खलीफा मानते हैं। सुन्नी इसलिए खलीफा मानते हैं कि लोगों ने अपने तीसरे खलीफा के कत्ल के बाद आपको चौथा खलीफा तस्लीम कर लिया था, और शिया इसलिए खलीफा मानते हैं कि रसूल करीम अपनी ज़िंदगी में हज़रत अली इस्लाम को अपना खलीफा बाहुक्म खुदा बना गए थे। पहली दलील, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुली तबलीग करने का हुक्म मिला तो आपने हुक्म खुदा के मुताबिक हज़रत अली इस्लाम को भेजकर सबसे पहले अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाया। ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब के 40 आदमी जमा हुए। हज़रत तमीर ने रसूल के इरशाद के मुताबिक आने वाले मेहमानों की ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम किया था। खाने की मिक़दार कम थी मगर खाने वाले ज़्यादा थे। मगर जब नबी करीम ने दूध, रोटी और गोश्त को ज़रा से चखने के बाद मजमे से खाने के लिए कहा तो आपकी बरकत और आपकी ज़ुबान से निकली हुई बिस्मिल्लाह के असर से, आपकी बरकत और आपकी ज़ुबान से निकली हुई बिस्मिल्लाह के असर से थोड़ा खाना बहुत हो गया। खाने वाले खाकर शेर हो गए, फिर भी खाना बच रहा। जब हुजूर तकरीर करने के लिए खड़े हुए तो अबू लहब ने आपकी तकरीर शुरू होने से पहले मजमे को ये कहकर भड़का दिया कि इनकी तकरीर मत सुनिए, ये जादूगर हैं। तुमने अभी अभी देखा कि इन्होंने थोड़े से खाने को अपने जादू के ज़रिए ज़्यादा कर दिया। अगर तुम तकरीर सुनोगे तो ये तुम्हें जादू के ज़रिए तुम्हारे मज़हब से मुनहरिफ कर देंगे। मजमा ये सुनकर उठा और चला गया। फिर रसूल करीम ने हज़रत अली इस्लाम को भेजकर दूसरे दिन के लिए सब लोग को बुलवाया और खाने का भी इंतज़ाम किया था। दूसरे दिन भी सब लोग आए और नबी की बरकत से थोड़ा खाना बहुत हो गया। खाने वाले खाकर शेर हो गए, फिर भी खाना बच रहा। आज अबू लहब ने फिर तकरीर में रुकावट डालनी चाहिए तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर अबू लहब को सख्ती के साथ डांटा और रसूल से अर्ज की कि मेरे सरदार, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं कहिए। रसूल ने इस्लाम पेश किया, रसूल ने इस्लाम पेश किया, खुदा की तौहीद का पैगाम सुनाया, अपनी नबूवत का ऐलान किया। उसके बाद फरमाया, तुम में से जो शख्स हिदायत के कामों में मेरी मदद करेगा उसे मैं अपना भाई, वसी, वजीर, खलीफा मुकर्रर करूँगा। वो मेरे बाद मेरा खलीफा जानशीन होगा और उसकी इताअत तुम सब पर मेरी तरफ से वाजिब होगी। नबी की आवाज़ पर किसी ने आवाज़ न दी। सिर्फ 10 साल के कमसीन हज़रत अली इस्लाम ने खड़े होकर ऐलान किया कि मैं मदद का वादा करता हूँ। इसके बाद रसूल इस्लाम ने हज़रत अली इस्लाम की पुश्त पर हाथ रखकर आपको मजमे के सामने किया और ये ऐलान फरमाया कि इन्होंने मेरी मदद का वादा किया है, लिहाजा ही मेरे बाद मेरे भाई वसी वज़ीर, मेरे बाद मेरे खलीफा जानशीन है, इनको मैंने अपनी तरफ से हाकिम मुकर्रर किया है। इसके बाद अबू लहब ने जलकर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ताना दिया, मोहम्मद तुमको बेटे की इताअत का हुक्म देते हैं। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा भतीजा जो बात भी कहता है वह बहरहाल खैर है। इस वाक़े का नाम वाक़े दावत ज़ुलअशरा है। हज़रत अली इस्लाम ने ज़िंदगी भर अपनी जान माल से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की और आपके बाद आपकी पाक नस्ल यानी 11 इमामों ने दीन की मदद में अपनी पाकीज़ा ज़िंदगियाँ सर्व की। हज़रत तमीर ने अपना वादा पूरा किया और रसूल अल्लाह ने भी वादे का ईफा फरमाया कि हज़रत अली इस्लाम को और उनके बाद उनकी नस्ल के 11 इमामों को अपना नायब जानशीन खलीफा मुकर्रर किया। यह कहना कि हुजूर इंतकाल के वक्त किसी को खलीफा बनाकर नहीं गए बल्कि उम्मत को खलीफा बनाने का हक दे गए, गलत है। और रसूल आज़म की पाक और बेदाग सीरत पर
वादा खिलाफी का इल्ज़ाम भी है। कोई सच्चा मुसलमान अपने नबी पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाना पसंद नहीं करेगा। लिहाजा रसूलुल्लाह के बाद हज़रत अली इस्लाम को खलीफा बिला फसल मानना हर सच्चे मुसलमान के लिए ज़रूरी है। दूसरी दलील, रिसालत मआब ने अपने इंतकाल से 2 महीने 10 दिन पहले 18 ज़िलहिज्जा 10 हिजरी को गदीर खुम के मैदान में हज़रत अली इस्लाम की खिलाफत का मुफस्सिल और मुकम्मल ऐलान फरमाया। आप उस वक्त आखिरी हज करके मक्का मुअज़्ज़मा से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। आपके साथ 1.25 लाख हाजियों का मजमा था। जल्दी दोपहर में काफिले को रोककर मजमा जमा किया, ऊँटों के कजावों का मिंबर बनवाया और बाहुक्मे खुदा हज़रत अली इस्लाम को लेकर मिंबर पर तकरीर करने के लिए तशरीफ़ ले गए। उस वक्त खुदा की तरफ से नबी पर आयत बल्लिग नाजिल हुई थी। ए रसूल, उस बात का ऐलान कर दीजिए जिसके ऐलान का हम तुमको हुक्म दे चुके हैं। अगर तुमने ऐलान नहीं किया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। खुदा दुश्मनों से तुम्हारी हिफाजत का वादा करता है। इसके बाद हुजूर ने मजमे के सामने एक तुलानी तकरीर फरमाई, जिसके आखिर में हर मुसलमान से पूछा कि तुम अपनी जानो माल के मालिक हो या मैं तुम्हारी जानो माल का मालिक हूँ। सब ने कहा हुजूर हमारे हाकिम और हमारे जानो माल के मालिक हैं। इसके बाद रसूल इस्लाम ने हज़रत अली इस्लाम के बाजू पकड़कर पूरा जिस्म से उठा लिया। फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं, जिसका मैं हाकिम हूँ उसके अली हाकिम है। फिर आपने खुदा से दुआ की कि तू उसे दोस्त रख जो हज़रत अली इस्लाम से मोहब्बत करे और हज़रत अली इस्लाम के हर दुश्मन को अपना दुश्मन करार दे। मिंबर से उतरकर सब मुसलमानों को हुक्म दिया कि जाकर हज़रत अली इस्लाम की बेअत करो और उनको मोमिनों का हाकिम कहकर सलाम करो। सबने हुक्म खुदा की तामील की और हज़रत उमर ने खुसूसी मुबारकबाद दी कि आज आप मेरे हर मोमिना के हाकिम मुकर्रर हो गए। इस वाक़े को वाक़िया गदीर खुम कहते हैं। इस वाक़े के बाद खुदा ने आयत इकमाल नाज़िल फरमाई, जिसमें इरशाद है, आज के दिन काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गया, अब तुम उनसे नहीं डरिएगा बल्कि सिर्फ मुझसे डरना। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, तुम पर नेमतें तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए बाहैसियत दीन के पसंद कर लिया। इस वाक़े से मालूम हुआ कि नबी ने अपनी उम्र के आखिर तक हज़रत अली इस्लाम को अपना जानशीन रखा और जो हज़रत अली इस्लाम को नबी का खलीफा बिला फसल मानेगा खुदा उसी को दोस्त रखेगा और जो खिलाफत बिला फसल मौला अली का कायल होगा उसी का दीन कामिल होगा। खुदा की नेमतें उसी को मिलेंगी और खुदा उसी के इस्लाम को कबूल करेगा। सामाईन हज़रत सलाम जज़ाकल्लाह। बेहतरीन तकरीर आप समात फरमा रहे थे। मकतब इमामिया इमाम असर मुस्तफ़ाबाद दिल्ली की बच्ची पेश कर रही थी। आप महसूस हो रहे थे मौलाए कायनात की खिलाफत दलीलों के साथ। ज़ाहिर है कि पूरा का पूरा इस्लाम सिर्फ़ 2 जुमलों में सिमटा हुआ है। एक है दावत ज़ुलअशीरा और दूसरी है ईद गदीर। पूरा का पूरा इस्लाम 2 जुमलों में सिमटा हुआ है। एक है दावत ज़ुलअशीरा, एक है ईद गदीर। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं एक जल्दी से जुमला कहकर दूसरा मकतब आपके हवाले कर दूं। एक है दावत ज़ुलअशीरा, एक है ईद गदीर। पर दोनों में फ़र्क ये है, दावत ज़ुलअशीरा में मजमा जमा किया अली ने, हवाले किया पैगंबर के, और गदीर में मजमा जमा किया नबी ने, हवाले किया अली के। अब हम ताक़यामत अली के हवाले हैं। अब दुनिया अली की अज़मत छिपाना चाहे तो छिपाए भी कैसे, क्यों कि या अली सूरह रहमान के आगे पीछे, या अली सूरह रहमान के आगे पीछे, तेरा ही ज़िक्र है क़ुरआन के आगे पीछे। अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं शेर दे रहा हूँ, या अली सूरह रहमान के आगे पीछे, तेरा ही ज़िक्र है क़ुरआन के आगे पीछे। ढूंढने निकली थी हैदर की बुलंदी दुनिया, रह गई बूज़र व सलमान के आगे पीछे।
ढूंढने निकली थी हैदर की बुलंदी दुनिया, रह गई बूज़रो सलमान के आगे पीछे, रह गई बूज़रो सलमान के आगे पीछे। आइए हज़रात एक बेहतरीन मकतब आपके और हवाले कर रहा हूँ, मकतब इमामिया जटपुरा, मकतब इमामिया जटपुरा ज़िला बिजनौर। बच्चियाँ हैं मंतशा जाफ़री, रुखसार ज़हरा, चहार्रुम और पंजुम की ये बच्चियाँ हैं। कुरान मजीद और नहजुल बलागा से मुताल्लिक़ बेहतरीन मकालमा पेश करने के लिए आ रही हैं। कुरान मजीद और नहजुल बलागा, इनके मकालमे का उन्वान है मकतब इमामिया जटपुरा ज़िला बिजनौर की ये बच्चियाँ हैं। आप ख़ुद ये महसूस करें, इंटीरियर इलाक़े से आई हुई ये बच्चियाँ हैं, दूर व दराज से सफ़र तय करके आई हुई ये बच्चियां हैं। ये हौसला, ये जुरात, ये हिम्मत इनके अंदर अगर पैदा हुई है तो इदारे तंज़ीमुल मकातिब की बदौलत आई है कि आज ये छोटी छोटी बच्चियां इतने बड़े मजमे में प्रोग्राम पेश करने के लिए आ चुकी हैं। सबसे पहले मिलजुल कर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद तर सलवात इरशाद फरमाते। हाज़िरान महफ़िल उलमाए किराम सलाम अलैकुम। हम आपके सामने कुरान के मुताबिक और नूज़ बिल्लाह के मुताबिक सवाल जवाब करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान के माना क्या हैं? कुरान के माना है पढ़ा हुआ। कुरान की सबसे पहली आयत कौन सी है? कुरान की सबसे पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। कुरान की सबसे आखिरी आयत कौन सी है? कुरान की सबसे आखिरी आयत मिनल जिन्नति वल नास है। कुरान का सबसे पहला हर्फ, कुरान का सबसे पहला हर्फ बे है। कुरान का सबसे आखिरी हर्फ, कुरान का सबसे आखिरी हर्फ सीन है। वो कौन सी किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है? वो अल्लाह की लारैब किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। कुरान मजीद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कुरान में कुल कितने सूरे हैं? कुरान में कुल 114 सूरे हैं। कुरान में कुल कितने पारे हैं? कुरान में कुल 30 पारे हैं। कुरान में वो कौन सा सूरा है कि जिसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है? कुरान में वो सूरह तौबा है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है। कुरान में वो कौन सा सूरा है कि जिसके अंदर 2 बिस्मिल्लाह हैं? कुरान में वो सूरह नमल है कि जिसके अंदर 2 बिस्मिल्लाह है। कुरान में कुल आयात कितनी हैं? कुरान में कुल 6666 आयात है। कुरान में कुल नुक्ते कितने हैं? कुरान में कुल 1,05,681 नुक्ते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, शाबाश। कुरान में कुल कितनी मंजिलें हैं? कुरान में कुल 7 मंजिलें हैं। कुरान में वाजिब सजदों वाली आयतें कितनी हैं? कुरान में वाजिब सजदों वाली आयतें 4 है। सूरह अलग आयत नंबर 19, सूरह फुस्सलत आयत नंबर 21, सूरह नज्म आयत नंबर 62, सूरह सजदा आयत नंबर 15 के इन आयतों के पढ़ने से या सुनने से सजदा वाजिब हो जाता है। कुरान में कुल कितने सूरे हैं जो कुल से शुरू होते हैं? कुरान में कुल 5 सूरे हैं जो कुल से शुरू होते हैं। सूरह तौहीद, सूरह खलक, सूरह नास, सूरह काफरून, सूरह जिन। कुरान में कुल कितने रुकू हैं? कुरान में कुल 540 रुकू हैं। कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? कुरान माह रमजान अल मुबारक में नाजिल हुआ। कुरान में कुल हुरूफ की तादाद कितनी है? कुरान में कुल 3,23,581 हुरूफ है। शाबाश शाबाश। कुरान में ज़बर ज़ेर पेश कितने हैं? कुरान में ज़बर 53,243 और ज़ेर 39,542 और पेश 8,804 मरतबा है। कुरान में ज़बर ज़ेर पेश किसने लगाए? कुरान में ज़बर ज़ेर पेश हमारा आका हज़रत अबू तालिब कुल्ले गालिब का एहसान है। अगर ये आराब न लगाते तो कोई भी इंसान तिलावत कुरान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। कुरान में वो कौन सा पूरा सूरा है जो अल्लाह की वहदानियत पर है? कुरान में वो सूरह तौहीद है जो अल्लाह की वहदानियत पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान की सबसे पहली आयत जो
रसूल अल्लाह पर नाजिल हुई। कुरान की सबसे पहली आयत जो रसूल अल्लाह पर नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। कुरान की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? कुरान की सबसे पहली आयत गारे हिरा मक्के में नाजिल हुई। कुरान की वाह, वाह, सबसे वाह, पहली वाह, वाह। आयत जिसमें अरबी के तमाम हुरूफ इस्तेमाल हुए। कुरान में वो सूरह आल इमरान की 154वीं आयत है जिसमें अरबी के तमाम हरूफ इस्तेमाल हुए। कुरान की सबसे पहली आयत जिसे इमाम ज़माना ज़हूर के वक्त तिलावत फरमाएंगे। कुरान में वो सूरह हूद की 86वीं आयत है, बक़यतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन वमा अना अलैकुम सुभान अल्लाह, बिहफ़ीज़। वाह 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 कुरान वाह। का सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? कुरान का सबसे बड़ा सूरा बकरा है जिसमें आयत 286 है। कुरान का सबसे छोटा सूरा कौन सा है? कुरान का सबसे छोटा सूरा कौसर है जिसमें आयत 3 है। मौजूदा तरतीब के लिहाज से पहले सूरह हम्द की आयतों की तादाद कितनी है? मौजूदा तरतीब के लिहाज से पहले सूरह अल-हम्द की आयतों की तादाद 7 है। पहले सूरह हम्द के क्या क्या नाम हैं? सूरह फातिहा, सूरह वाक़िया, सूरह काफ़िया, सूरह शाफी, सूरह सबे मिसानी, सूरह वाह, नूर, वाह, सूरह वाह, शुक्र, वाह, वाह, वाह। सूरह उम्मुल किताब। मादरे कुरान कौन सा सूरा है? सूरह अल-हम्द। कुरान के किस सूरे को कुरान का दिल कहा गया है? सूरह यासीन को। कुरान में हुरूफ़े मुक़त्तआत किन हुरूफ को कहा गया है? अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम साद, ऐन सीन काफ, ता सीन मीम, यासीन, ताहा, हामीम, नून, काफ, साद, वाह, वाह, काफ, हा, या, ऐन, साद। कुरान में वो शाबाश। कौन सा सूरा है कि जिसमें एक ही आयत की तकरार 31 मरतबा हुई है? कुरान में वो सूरह रहमान है जिसमें एक ही आयत की तकरार 31 मरतबा हुई है। वबअय्यालाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? वो कौन से नबी हैं कि जिनका कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। वो शहर के जिसमें कुरान नाजिल हुआ। मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा। नज़ूले कुरान की मुद्दत क्या है? 22 साल 2 महीने 22 दिन। वाह 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 फज़ाइले वाह। अहकाम के बेहतरीन सिलसिले में मुज़ाहरा। किसने किताब लिखी? अबी इब्न काब ने। सबसे पहली नहीं जो कुरान में वारिद हुई। जुल्म और सितम। सबसे पहले कुरान किस खत में लिखा गया? खत्ते कूफी में। सबसे पहले वाह, कुरान को वाह। किसने जमा किया? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले कुरान के एराब गुजारी किसने की? हजरत अली के शागिर्द अबुल अस्वद दोएली ने। अहकाम के सिलसिले में क्या कुरान का कहने, सबसे वाह। पहला हुक्म क्या है? नमाज का कायम करना। सूरह बकरे की आयत नंबर 43। कुरान का पहला सूरा जो किसी नबी के नाम से मौसूम है। सूरह यूनुस। कुरान का पहला सूरा जो किसी उलुल अज़्म नबी के नाम पर है। सूरह इब्राहीम। कुरान का पहला सूरा जिसका आगाज एक हरफ मुक़त्तआ से हुआ। सूरह साद। कुरान का वाह, पहला सूरा वाह। जिसका आगाज लफ्ज़ कुल से हुआ। सूरह इब्राहीम। दोबारा कौन? कुरान का पहला सूरा के जिसमें लफ्ज़ इब्लीस इस्तेमाल हुआ। कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में लफ्ज़ इब्लीस इस्तेमाल हुआ। कुरान की पहली आयत के जिसमें लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल हुआ। कुरान में सूरह बकरा की आयत नंबर 36 में लफ्ज़ शैतान इस्तेमाल हुआ। वाह, 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 फ़अज़ल्लाहुम वाह, शैतान अल आखिर। कुरान की पहली आयत के जिसमें खिलकत ज़मीन व आसमान का जिक्र हुआ। कुरान में सूरह अराफ में आयत नंबर 54 में खिलकत ज़मीन व आसमान का जिक्र हुआ। मौजूदा तरतीब के लिहाज से पहला सूरा कौन सा है? सूरह अल-हम्द। मौजूदा तरतीब के लिहाज से आखिरी सूरा कौन सा है? सूरह नास। कुरान का पहला सूरा मक्की है या मदनी? मक्की। कुरान का आखिरी सूरा मक्की है या मदनी? मक्की। कुरान में
मक्की और मदनी कितने सूरे हैं? कुरान में मक्की सूरों की तादाद 86 और मदनी सूरों की तादाद 28 है। ए बहन मंतशा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कुछ फजाइलों के कमालात बताएं। ये क्या सवाल क्या रुखसार बहन, कुरान करीम के कमालात और फजाइल तो बेशुमार है। मैं आपके सामने चंद कुरान के मुतालिक चंद फजाइल बताती हूँ। कुरान का पहला कमाल ये है, ये सबसे बड़ा मोजज़ा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है। दूसरा कमाल ये है, यह ता क़यामत तक रहने वाला मोजज़ा है। तीसरा कमाल ये है कि कुरान को अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। चौथा कमाल ये है, ना आज तक मिलकर दुनिया इसका जवाब ला सकी और ना क़यामत तक कोई इसका जवाब ला सकता है। और कुरान का कमाल ये है कि यह बग़ैर अहले बैत के समझ में नहीं आ सकता। और ये अल्लाह का खुल्लम खुला चैलेंज है कि कुरान करीम इंसानों के लिए क़यामत तक के लिए हिदायत है। और कुरान का कमाल ये है कि ये बग़ैर अहले बैत के समझ में नहीं आ सकता। और कुरान के बारे में आखिरी बात यह है कि कुरान अहले बैत की घर की तहजीब का नाम इस्लाम और उनके घर की ज़बान का नाम कुरान है। ए बहन रुखसार, मैं आपसे नौज़ बिल्लाह के मुतालिक चंद सवाल करती हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दोगी? जी। नहजुल बलागा किसका कलाम है? हजरत अली अलैहिस्सलाम का। नहजुल बलागा के कुल खतबात कितने हैं? 241। नहजुल बलागा में कुल कितनी हिकमतें हैं? 480। नहजुल बलागा का सबसे बड़ा खुतबा कौन सा है? खुतबाए कासिया, खुतबाए नंबर 192। नहजुल बलागा का सबसे छोटा खुतबा कौन सा है? खवारिज के बारे में खुतबाए नंबर 61। किस सन में नहजुल बलागा को जमा किया गया? माह रजब 400 हिजरी में। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना दारुल हुकूमत किस शहर को बताया? कूफे को। रसूल अल्लाह ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को किस जंग की शहादत की बशारत दी? जंगे अहद। वाक़या लैलतुल हरीर किस जंग का वाक़या है? जंगे सिफ़ीन का। हजरत अली ने पूरी दुनिया में किस खातून को बेहतरीन औरत फरमाया है? जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। हजरत अली ने दुनिया को किस हैवान से तशबीह दी? सांप से। हजरत अली के नज़दीक महबूब तरीन चीज़ क्या है? मौत। रसूल अल्लाह ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को किस जंग की शहादत की बशारत दी? जंगे अहद। आखिरी सवाल ये है कि रसूल अल्लाह ने इल्म के बारे में क्या फरमाया है? तलबुल इल्म अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। इल्म हासिल करना वाजिब है हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत पर। अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है। अल इल्म इज्जुन, इल्म इज्जत है। अल इल्म शरफुन, इल्म शरफ है। अल इल्म खैरुम मिनल माल, इल्म बेहतर है माल से। अल इल्म हाकिमुन वल माल महकूमुन अलैह। इल्म हाकिम और माल जिस पर हुकूमत की जाए, क्योंकि इल्म खर्च करने से बढ़ता है और माल वो है कि खर्च करने से घटता है। इल्म साहिब इल्म की हिफाजत करता है और माल वो है कि जिसकी साहिब माल खुद हिफाजत करता है और माल पुराना हो जाता है और इल्म हमेशा तरोताज़ा रहता है। हाज़िरान महफिल उलमाए किराम, सलाम अलैकुम। बेहतरीन मुज़ाहरा, जिंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत अच्छा मुज़ाहरा। अभी आप कुरान और नहजुल बलागा की मालूमात पर समात फरमा रहे थे। इतनी बेहतरीन मालूमात हमें कई किताबें पढ़ने के बाद भी दस्तयाब नहीं हो सकती हैं, जैसे शॉर्ट टाइम में इन बच्चियों ने हमें मालूमात दी है। खुदा की कसम, कुरान और नहजुल बलागा एक ऐसी अजीम किताबें हैं कि जिनका पढ़ना हमारे दिलों को भी रोशन करता है, हमारे दिमाग को भी रोशन करता है, बरकतों का सबब भी होता है, रहमतों का सबब भी होता है। और ज़ाहिर है कि हम बड़ी खामोशी से इसे सुन रहे थे। मैं ये चाह रहा था कि जो हौसला अफजाई का हक़ है वो शायद बच्चों को नहीं मिल पा रहा था, लिहाजा मैं 4 मिसरे अपने बुज़ुर्गों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। आंसू सा कोई दुर कोई मूंगा नहीं होता। आंसू सा कोई दुर कोई मूंगा नहीं होता। 100 बार यही बात कहूँगा नहीं होता। आंसू सा कोई दुर कोई मूंगा नहीं होता। 100 बार यही बात कहूँगा नहीं होता। 100 बार यही बात कहूँगा नहीं होता। तो आए हो जब महफिल में तो खामोश न रहना, शब्बीर का आशिक यहाँ गूंगा नहीं होता। आए हो तो महफिल में तो खामोश न रहना, शब्बीर का आशिक है तो गूंगा नहीं होता। बच्चियाँ कुरान
قرآن اور نہج البلاغہ کے اوپر بہترین مکالمہ آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے آپ قرآن والے بھی ہیں، آپ نہج البلاغہ والے بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ الفت کسی اور سے نہیں، کل ایمان سے ہے، غالب کل غالب سے ہے، مطلوب کل طالب سے ہے، جناب امیر علیہ السلام سے ہے۔ اسی لیے تو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں شبو بھائی شعر سن لیجئے، بڑا خوبصورت سا شعر دے رہا ہوں کہ زمین عشق پر، زمین قلب پر جو عشق حیدر کاشت کرتے ہیں، زمین قلب پر، مائل بھائی شعر دے رہا ہوں بطور خاص، زمین قلب پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بیدار ہو جائیں، زمین قلب پر جو عشق حیدر کاشت کرتے ہیں وہ فاقہ کش بھی ہوتے ہیں مگر خیرات کرتے ہیں۔ زمین قلب پر، میرے ساتھ بولے، زمین قلب پر جو عشق حیدر کاشت کرتے ہیں وہ فاقہ کش بھی ہوتے ہیں مگر خیرات کرتے ہیں۔ پڑھوں نہج البلاغہ جب تو مجھ کو ایسا لگتا ہے میرے مولا ابھی جیسے مجھی سے بات کرتے ہیں۔ پڑھوں نہج بلاغہ جب بھی مجھ کو ایسا لگتا ہے میرے مولا ابھی جیسے مجھی سے بات کرتے ہیں، میرے مولا ابھی جیسے مجھی سے بات کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ لونی، مکتب امامیہ لونی ضلع غازی آباد، مکتب امامیہ لونی ضلع غازی آباد، ردا، سیدہ، کشش، یہ بچیاں ہیں، نظم پڑھنے کے لیے آئیں گی۔ نظم کا عنوان ہے اطاعت خدا۔ اگر یہ بچیاں اس وقت حاضر نہیں ہیں تو میں گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ اکبریہ مصطفیٰ آباد، مکتب امامیہ اکبریہ مصطفیٰ آباد، بعد مرنے کے کام ہیں، بعد میرے مرنے کے کام ہیں یہ کرنے کے۔ ایک ڈرامہ تیار کیا گیا ہے، بعد میرے مرنے کے کام ہیں یہ کرنے کے۔ جب تک یہ بچے تیار ہو رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں فی الحال مکتب امامیہ امام عصر نیا مصطفیٰ آباد تقریر کرنے کے لیے بچی آئے گی، خوشبو زہرا۔ تقریر کا عنوان ہے محبت کا طریقہ، محبت کا طریقہ تقریر ہے، عنوان ہے خوشبو زہرا، نام ہے، مکتب امامیہ امام عصر مصطفیٰ آباد ڈیلی کی یہ بچی ہے۔ خوشبو زہرا، تقریر کا عنوان محبت کا طریقہ۔ بچی کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں اور دوسرا مکتب تیار رہے۔ خصوصی انعام کے لیے میں گزارش کروں گا مکتب امامیہ جٹ پورہ کے پیش نماز مدرس مولانا اقرار صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بہترین مظاہرہ تیار کرانے کی صورت میں جو ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے آ کر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید سبیع الحسین صاحب قبلہ رکن مجلس انتظام تنزیل المکاتب کے دست مبارک سے، ادارے تنزیل المکاتب کی جانب سے مولانا احسان صاحب کی دست مبارک سے خصوصی انعام حاصل کریں۔ عظمت محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ روبرو ہے آپ کے خوشبو زہرا، طالبہ مکتب امامیہ امام عصر مصطفیٰ آباد ڈیلی۔ علماء اکرام اینڈ سامعین حضرات السلام علیکم۔ میں مدرسہ امام عصر علیہ السلام نئے مصطفیٰ آباد کی طالبہ ہوں۔ میں آپ سب کے شان میں ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے محبت کا طریقہ۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم اور آپ کے اہل بیت سے محبت ایمان کی جان ہے۔ جس دل میں ان حضرات کی محبت نہ ہو وہ مومن کا دل نہیں کہا جا سکتا۔ ان حضرات سے سچی محبت یہ ہے کہ ہم ان کی پوری پیروی کریں، ان کا اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، سچی خدا پرستی، حق پر مر مٹنے کا جذبہ، سچائی، بہادری، صبر، استقلال اور اچھے صفات اپنے اندر پیدا کریں، گناہوں سے بچیں، شریعت کی پوری پابندی کریں، نماز قائم رکھیں اور اپنی زندگی ان کے سانچے میں ڈال لیں۔ محبت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول و اعلیٰ رسول کے کام کو آگے بڑھائیں۔ ان حضرات کی زندگی کا مقصد تھا دنیا میں اسلام پھیلانا، دین کو عام کرنا، اللہ کا نام بلند کرنا، انسانوں کو سچا راستہ دکھانا اور سچی خدا پرستی کی دعوت دینا۔ اگر ہم ان حضرات سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ محبت کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی خوشی میں
خوش ہو اور ان کے رنج میں رنجیدہ۔ ان کی ولادتوں کی تاریخوں میں محفل کریں اور غم کی تاریخوں میں مجلس غم۔ خوشی کی خاص تاریخیں 17 ربیع الاول سرکار دو عالم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، 27 رجب سرکار دو عالم کی بعثت معراج، 13 رجب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ، 18 ذی الحجہ عید غدیر حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کی خوشی، 9 ربیع الاول عید زہرا دشمن اہل بیت کے مرنے کی خوشی، 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت، 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت اور 15 شعبان حضرت امام آخر زمان علیہ السلام کی ولادت۔ ان کے علاوہ ہر معصوم کی ولادت کی تاریخیں خوشی کی تاریخیں ہیں۔ ان تاریخوں میں محفل کرنا، قصیدے پڑھنا، عطر لگانا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو سلگانا، مومنین سے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، مقاموں پر روشنی کرنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ غم کی خاص تاریخیں عشرہ محرم، صوم اور چہلم، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یادگار، 28 صفر رسول اللہ کی وفات اور امام حسن کی شہادت، 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت، 19، 20، 21 رمضان حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کی یادگار۔ ان کے علاوہ ہر معصوم کی شہادت کی تاریخیں غم کی تاریخیں ہیں۔ ان تاریخوں میں مجلس کرنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں مجلس کرنا، آنسو بہانا، ماتم کرنا، مرثی اور نوحے پڑھنا، کالے کپڑے پہننا، عاشورے کے دن فاقہ کرنا اعلیٰ رسول سے سچی محبت کی نشانی ہے۔ علماء اکرام السلام علیکم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ خوشبو زہرا مکتب امامیہ امام عصر مصطفیٰ آباد کی یہ بچی محبت کے طریقے کے عنوان پر ایک بہترین تقریر پیش کر رہی تھی کہ اگر ہم واقعاً اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ان کی خوشیوں میں ہمیں خوش ہونا ہے اور ان کے غم میں ہمیں غمگین ہونا ہے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں میزبان مکتب، ابھی کرسی بعد میں رکھنا، میزبان مکتب، جب تک یہ مکتب تیار ہو رہا ہے، میزبان مکتب مکتب امامیہ اہل بیت مصطفیٰ آباد، مکتب امامیہ اہل بیت مصطفیٰ آباد، تطہیر فاطمہ کلثوم زہرا، تطہیر فاطمہ کلثوم زہرا، یہ دونوں بچیاں ہیں، مکالمے کے لیے آ رہی ہیں۔ مکالمے کا عنوان ہے حجاب اور قرآن۔ قرآن اور حجاب کے عنوان سے یہ بچیاں مکالمے کے لیے آ رہی ہیں۔ نام ہے تطہیر فاطمہ کلثوم زہرا، مکتب امامیہ اہل بیت مصطفیٰ آباد، میزبان مکتب ہے۔ میں گزارش کروں گا ایک بار پھر کہ جو ابھی تک کسی ضرورت کے تحت یا مصروفیت کے باعث نہیں آ سکے ہیں، کم از کم وہ اپنے بچوں کی محنت اور ان کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے ہی تشریف لائیں، اس لیے کہ مدرسین واقعاً کسی مظاہرے کو تیار کرانے میں عرق ریزی کرتے ہیں، اور یہ بچے کتنی محنت کرتے ہیں، کم از کم اپنے بچوں کی محنت دیکھنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جلسہ گاہ میں آپ ضرور تشریف لائیں۔ روبرو ہیں آپ کے مکتب امامیہ اہل بیت کی بچیاں، مکالمہ پیش کرنے جا رہی ہیں۔ مکالمے کا عنوان ہے قرآن اور حجاب۔ السلام علیکم، ہم مدرسے اہل بیت کی طالبہ ہیں اور ہم آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا عنوان ہے حجاب و قرآن۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اور سب خیریت ہیں؟ جی الحمدللہ سب خیریت ہے آپ کی دعا سے۔ آپ کہاں جا رہی ہو؟ میں مدرسے اہل بیت جا رہی ہوں۔ وہاں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں جانے سے دینداری حاصل ہوتی ہے اور جب ہم وہاں پڑھتے ہیں تو ہمارے وقت کے امام خوش ہوتے ہیں۔ ایسا کیا ملتا ہے جس کی وجہ سے امام زمانہ بھی خوش ہوتے ہیں؟ وہاں پہ دین کے احکام بتائے جاتے ہیں، قرآن پڑھایا جاتا ہے، حجاب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور اخلاق بھی سکھایا جاتا ہے۔ اچھا، جبھی تو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے؟ جی ہاں۔
हिजाब क्या होता है? हिजाब का मतलब ये है कि औरत किसी नामहरम मर्द को ना देखे और इसी तरह मर्द भी किसी नामहरम औरत को ना देखे और साथ ही औरत अपने जिस्म का पर्दा भी करे। क्या हिजाब करना वाजिब है? हाँ, हिजाब करना वाजिब है और ये औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया और उनके लिए बाइस इज़्ज़त और शरफ़ है। ओहो, तभी मैं कहूँ मदरसे जाने वाली लड़कियाँ अपने आप को एक बड़े से कपड़े से लिपेट कर जाती हैं। अच्छा है मैं मदरसे नहीं जाती। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है कि पर्दा फ़कत मदरसे की लड़कियों पर ही वाजिब हो, बल्कि ये तो हर कनीज़ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर वाजिब है और ये पर्दा औरतों का ज़ेवर भी है। अच्छा ये बताओ, आज के इस जदीद दौर में भी आप कुरान पढ़ते हो? जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी की किताबें पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ज़्यादा सालगार कुरान तो 1400 साल पहले की एक पुरानी किताब है। नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। ये गलत फहमी है कि कुरान 1400 साल पहले की एक पुरानी किताब है। हाँ, कुरान 1400 साल पहले नाजिल हुआ था, लेकिन ये किताब हर ज़माने के लिए है, हर इंसान के लिए है और हर चीज़ का जिक्र इसमें मौजूद है। इसमें क्या क्या है, ज़रा और वजाहत फरमाएं आप। जैसे कि खुदा का फरमान है, कुरान में हर खुश को तर का जिक्र मौजूद है। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, फलकियात, रियाजियात, तिबियात, तारीख़ व वाक़ियात और भी बहुत से इंसान साज़ुलूम इसमें पाए जाते हैं। कुरान पढ़ने का फ़ायदा क्या है? कुरान पढ़ने का फ़ायदा ये है, जो भी कुरान को गौर व फिक्र के साथ पढ़ता है उसे हक़ व बातिल में तमीज़ पैदा करने की खुदा की तरफ से सलाहियत मिलती है। अरे मैं कैसे मांग लूँ? आपके पास कोई दलील है तो बताइए आप। हाँ, सूरह फुरकान की पहली आयत दलील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बबरकत है वो खुदा जिसने अपने ख़ास बंदे पर फुरकान नाजिल किया ताकि वो तमाम जहानों के लिए अकेला डराने वाला बन जाए। शुक्रिया बहन, आपने मुझे इतनी रात फरमाई। मैं भी मदरसे जाऊंगी, कुरान पढ़ूंगी, दीन के अहकामात का इल्म हासिल करके अमल करूंगी। नहीं नहीं बहन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा दीनी फरीज़ा था जो मैंने अदा किया है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मदरसे अहले बैत में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हज़रात, ये थी मकतब इमामिया अहले बैत मुस्तफ़ाबाद की बच्चियाँ जो कुरान और हिजाब के उन्वान से मुज़ाहरा पेश कर रही थीं। उलमा हज़रात भी तशरीफ़ ला रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुमताज़ अली साहब, नायब सदर इदारे तंज़ीमुल मकातिब लखनऊ, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन साहब क़िबला रुकन मजलिस इंतज़ाम तंज़ीमुल मकातिब लखनऊ बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें इस्तक़बाल की। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान उलमाए किराम यके बाद दीगरे तशरीफ़ ला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन बस्ती भी तशरीफ़ ही ला रहे हैं। और जो इधर उधर हैं, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं और ऐसी नशिस्तें बहुत कम होती हैं, लिहाजा ऐसी नशिस्तों से फ़ायदा उठाएं और ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। हाजी शमशुल साहब जो मकतब इमामिया अकबरिया मुस्तफ़ाबाद के मुंतज़िम हैं, इन्होंने एक तमसीली ड्रामा तैयार किया है हज्जाज के नाम से। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ़ 2 मिनट में उसकी गरज़ व गायत और किस मौजू और किस उन्वान के तहत इन्होंने इस ड्रामे को तैयार किया है, उसकी वजूहात, उसके असबाब व इलल से आपको आगाह कर दें, ताकि उसके बाद जब आप ये तमसीली ड्रामा देखें तो बाकायदा ये ड्रामा आपके जहनों में नक्श हो जाए और आपकी ज़िंदगी के लिए मिशल राह हो। हाजी शमशुल साहब। अभी ये बच्चे हमारे मकतब इमामी अकबरिया के हेलो मकतब इमामी अकबरिया पुराना मुस्तफ़ाबाद के बच्चे एक ड्रामे की शक्ल में एक जालिम बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ अपने वक्त का दुश्मन अहले बैत, उसके दरबार में एक ख़वातीन इमाम की चाहने वाली, मौला की चाहने वाली, बेखौफ व ख़तर मौला के फ़ज़ाइल बयान करती हुई दाखिल होती है और उसके कारिंदे उसे गिरफ़्तार करके बादशाह के पास ले जाते हैं।
उसी मुनासिबत से वो उससे काफ़ी सवाल करता है और वो अली की चाहने वाली हर सवाल का जवाब बड़े बेखूबी इसलों के साथ देती है और वो मजबूर हो जाता है कि हाँ अहले बैत का मनसब और मतलबी और इल्म का मकसद ये है। और अभी अब समाज फरमाएं कि वो प्रोग्राम शुरू होने वाला है और बच्ची वो तैयार हो चुकी है, आमादा है। एक सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। मकतब इमामिया अकबरिया पुराना मुस्तफ़ाबाद डेली की यह बच्ची है। आलिया और उनके साथी मुज़ाहरा करने के लिए तैयार हैं। मुज़ाहरा बस 1 मिनट में इंशाअल्लाह आपके सामने होगा। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ ये जो शोर व शराबा हो रहा है इस शोर को आप कम करें और बच्चों के मुज़ाहरे को देखें। हुजूर आइए, तशरीफ़ लाइए। जहाँपना आइए, तशरीफ़ लाइए। आइए हुजूर, आइए आइए जहाँपना, आइए जहाँपना, तशरीफ़ लाइए। आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। सारे मिंबर अला लैला नली बोलते हैं, सारे मिंबर अला लैला नली बोलते हैं, इसलिए चुप है ये कुरान अली बोलते हैं। सारे मिंबर अला लैला नली बोलते हैं, ऐ मुफासिर तेरी तफसीर बड़ी है हुजूर आदाब। लेकिन नुक्ता-ए हुजूर, एक बात औरत को भी सरेआम अली के फज़ाइल बयान करती फिर रही है। कौन है वो औरत? उसे गिरफ्तार करके दरबार में तलब किया जाए। जी हुजूर, जैसा आपका हुक्म हो। बोलते हैं। ए औरत, तुझे हमारे हुजूर ने दरबार में तलब किया है। ए नामहमद, तू हट, मैं खुद चलती हूँ। सारे मिंबर अला लैला नली हमारे हुजूर का बोलते सलाम कर। हैं। ए नाफरमान बादशाह, तुझ पे इस्लामी सलाम हो। ए औरत, तू सलाम अली के फज़ाइल क्यों बयान करती फिर रही है? तुझे नहीं मालूम कि मैंने अली के शहदाइयों कुमैल बिन सईद, मोहम्मद बिन अबी बकर को कितनी सफाई के साथ कत्ल किया है। तू मेरे जंगुल में फंस चुकी है। तुझे नहीं मालूम कि साहबे की इज़्ज़त तो सितारों से बुलंद है, तो फिर क्यों सलाम अली के फज़ाइल बयान करती फिर रही है? ए पागल औरत, तुझे कुछ मालूम भी है? नाफरमान बादशाह, मैं अली की सदाई हूँ। तुझे जो पूछना है पूछ, मैं सब कुछ बताऊंगी। तो बताओ एक क्या है जिसका कोई दूसरा नहीं? सुन नाफरमान बादशाह, सूरह बकरा की आयत नंबर 163, व इलाहुकुम इलाहुल वाहिदुल ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुदा एक है जिसका दूसरा नहीं। तो दो क्या है जिसका कोई तीसरा नहीं? सुन नाफरमान बादशाह, सूरह फुरकान की आयत नंबर 62, व हुवल्लज़ी जअल लैला व नहारा खिलफा, वो वही है जिसने बनाया रात और दिन को, वो रात और दिन है जिनका कोई तीसरा नहीं। दो तीन क्या जिनको कोई चौथा नहीं? सुन नाफरमान बादशाह, सूरह बकरा की आयत नंबर 255, वसीअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। सुन नाफरमान बादशाह, वो 3 अर्श कुर्सी और ज़मीन है जिनका कोई चौथा नहीं।
जहन्नम में गई। सुनना फरमान बादशाह सूरह बकरा की आयत नंबर 113 वकालतिल यहूदु लैसतिन नसरा अला शाइन वकालतिल नसरा लैसतिल यहूदु अला शाइन वहम यतलूनल किताब। और यहूदी कहते हैं कि नसरा का मजहब कुछ नहीं है और नसरा कहते हैं कि यहूदी की कोई इंसात ही नहीं थी, हालांकि दोनों ही किताबें इलाही की तिलावत करते हैं, दोनों सच्चे हैं। नाफरमान बादशाह ये वो कौम है जिसने सच बोला और जहन्नम में गई। ये औरत तू सही कहती है, तो अब ये बता के वज़ारियाती ज़रवन फलामिलाती वकरन फलजारियाती युसरन वलमुक़सिमाती अमरन, इसकी तौज़ीह करो। सुनना फरमान बादशाह वज़ारियात से मुराद हवाएं हैं, हामिलात से मुराद पानी से भरे हुए बादल, फलजारियाती युसरा से मुराद वो फरिश्ते हैं जो शाबान से शाबान तक लोगों को रिज़्क़ रिसाने की खिदमत अंजाम देते हैं। तो वो क्या है जिसकी तरफ नफ्स की निस्बत की गई है मगर उसमें रूह नहीं जब भी नफ्स मौजूद है। सुनना फरमान बादशाह सूरह तकवीर की आयत नंबर 18 वो सुबह इज़्ज़त नफ्स वो सुबह सादिक है जिसमें रूह नहीं है फिर भी नफ्स मौजूद है। तो 14 क्या है जिनको अल्लाह ने तकल्लुम की कुव्वत बख्शी है। सुनना फरमान बादशाह सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाती वस्तब्बी ला रज़ीन सब्बी व मफ़िउन्ना व मबैनहुमा व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। वो 7 आसमान और 7 जमीन है जिन्हें अल्लाह ने तकल्लुम की कुव्वत बख्शी है। तो कौन सी कब्र है जो अपने मदफून को लिए फिरती रही। सुनना फरमान बादशाह सूरह अंबिया की आयत नंबर 87 वज़न्नूनी ज़हाबा मुगाज़िबन लन नक़दिर अलैहि फ़िज़ ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और हज़रत यूनुस अपनी कौम पर गुस्सा होकर चले गए, कश्ती में सवार हुए, कश्ती डूबने लगी तो हज़रत यूनुस ने दूसरों की जान बचाने के लिए खुद दरिया में गोता लगा दिया, अल्लाह ने मछली के पेट में पहुंचा दिया। मछली 40 रोज तक अपने मदफून को पेट में लिए फिरती रही। नाफरमान बादशाह वो कब्र मछली का पेट है जो 40 रोज तक अपने मदफून को पेट में लिए फिरती रही। तो कौन सा पानी है जो ना जमीन से निकला और ना आसमान से। सुनना फरमान बादशाह सूरह नमल की आयत नंबर 35 वाइनी मुरसिलतुन बिहादियतिन फनासियतुन बिमा यरजिउनल मुरसलून। और मैं इनकी तरफ हथियार कर रही हूँ और देख रही हूँ कि मेरे नुमाइंदे मेरे लिए क्या जवाब लेकर आते हैं। यह हथिया घोड़ों का पसीना था जो जनाब बिल्किस ने हज़रत सुलेमान के लिए भेजा था। नाफरमान बादशाह ये वो पानी है जो न जमीन से निकला न आसमान से। तो 4 चीजें बताओ न जो न माँ के पेट से पैदा हुई और न बाप की पुष्ट से गुजरी। सुनना फरमान बादशाह सूरह साफात की आयत नंबर 107 वफ़दैनाहु बिज़बिल अज़ीम। और हमने इसका बदला एक दुनबा जानवर ज़िबा करने के वास्ते लिया। ये वो जानवर है जो न माँ के पेट से निकला न बाप की पुष्ट से गुजरा। सुनना फरमान बादशाह सूरह आराफ की आयत नंबर 73 कज्जातिकुम बैनुदन रब्बिकुम हाज़ा नाक़तुल्लाहि लकुम आयतुन। तुमको पहुंच चुकी है दलील तुम्हारे रब की, ये उठनी है अल्लाह की और तुम्हारे लिए निशानी। सुनना फरमान बादशाह सूरह निसा की आयत नंबर 8 खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़कुम मिन ज़ौजिहा। अल्लाह ही वो है जिसने पैदा किया एक नफ्स को और उसको जोड़ा आदम और हव्वा है। सबसे पहले जमीन पर किसका खून बहा। सुनना फरमान बादशाह सूरह माइदा की आयत नंबर 30 फतवात लहू नफ्सु अखी फक़तलहू फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। फिर इसको राज़ी किया इसके नफ्स ने अपने गुनाह पर और मार डाला भाई ने भाई को, खुद हाबिल का बहा और काबिल ने बहाया। तो कौन है जिसको खुदा ने पैदा किया फिर उसे खुद ही खरीद लिया। सुनना फरमान बादशाह सूरह बकरा की आयत नंबर 207 इन वमिन नासि में यशी लहू नफ्सु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। और इन लोगों में एक शख्स वो है जो बेचता है अपने नफ्स को अल्लाह की रज़ा में और अल्लाह मेहरबान है अपने बंदे पर। वो चीज़ नफ्स है जो खुदा ने खुद ही खरीद लिया। नाफरमान बादशाह ये नफ्स अली का नफ्स था जो खुदा ने खुद ही खरीद लिया। तो किसके वाले जिसको खुदा ने पैदा किया फिर उसकी बुराई भी की। सुनना फरमान बादशाह सूरह लुक़मान की आयत नंबर 19 इन्ना अनकल अस्वाती लसौतुल हमीर। बुरी से बुरी आवाज़ गधे की है। अल्लाह ने पहले गधे को पैदा किया फिर उसकी आवाज़ की बुराई भी की। तो कौन है जिसको खुदा ने पैदा किया फिर उसकी अज़मत से खौफ भी दिलाया। सुनना फरमान बादशाह सूरह यूसुफ की आयत नंबर 27 इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम। वो औरतों का मकर है जिससे खुदा ने इंसान को खौफ दिलाया है। तो कौन है जिसको खुदा ने पैदा किया फिर उसके मुतालिक सवाल भी किया। सुनना फरमान बादशाह सूरह ताहा की आयत नंबर 17 वल मलक वल वमा तिलका बियमीन का या मूसा। मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा ने जवाब में फरमाया ये आसा है। अच्छा ये औरत तो ये बता एक दरख्त में 12 टहनियाँ हैं, हर टहनी में 30 पत्ते हैं और एक पत्ते में 5 फूल हैं जिनमें से 2 धूप में हैं और 3 साए में। तो बताओ कौन सा दरख्त है। सुनना फरमान बादशाह सूरह ताहा की आयत नंबर 130 फस्बिर अल्लाह मा यक़ूलूना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्स व क़ब्ला
ठीक है ना उसके बाद ऊंट की आवाज क्या है? सुनना फरमान बादशाह सूरह निसा की आयत नंबर 81 वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ बिल्लाहि वकीला, खुदा पर भरोसा है और वो हमारा कारसाज है। ताऊत की आवाज क्या है? सुनना फरमान बादशाह सूरह रहमान की आयत नंबर 19 अर्रहमान अल अर्श इस्तवा, वो खुदा रहमान है और आसमान पर हुक्मरानी के लिए आमादा व मुस्तैद है। बेल की आवाज क्या है? सुनना फरमान बुलबुल की आवाज क्या है? सुनना फरमान बादशाह सूरह राम की आयत नंबर 17 व सुभानल्लाहि तुम सुना वही ने तुस्बिहून, अल्लाह की तस्बीह कर सुबह को और शाम को। सुनो दरबारी सुनो, ये औरत काबिल तारीफ है, इसे थोड़ा सोना चांदी से मालामाल कर दिया जाए। ये लो कुर्बा, ये मेरे मौला का सदका है। काम मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए, काम मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा अली अली, वही मौला हमारा अली अली। सारी दुनिया बुलाए उसे कुछ भी न भाए, सारी दुनिया बुलाए उसे कुछ भी न भाए, बने जिसका सहारा अली अली, बने जिसका सहारा अली अली। वो जिसके एक इशारे पर मगरिब से पलट आए सूरज, मगरिब से पलट आए सूरज, सो चांद निछावर चांद करे, मगरिब से पलट आए सूरज। ऐसा मौजिज़ा दिखाए जो समझ में ना आए, ऐसा मौजिज़ा दिखाए जो समझ में ना आए, बने जिसका सहारा अली अली, बने जिसका सहारा अली अली। इस दहर में जिनके शाम और सहर कटते हैं भूख से है दर में, कटते हैं भूख से है दर में, इन चेहरों पे लानत बरसेगी, ये हालत होगी महशर में, ये हालत होगी महशर में। खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, नहीं जिनको गवारा अली अली, नहीं जिनको गवारा अली अली, वही मौला हमारा अली अली, वही रब का दुलारा अली अली। अस्सलाम वालेकुम। मकतब इमामिया अकबरिया मुस्तफ़ाबाद आलिया फ़ातिमा और उनके साथी बेहतरीन मकालमा पेश कर रहे थे। आप महजूज़ हो रहे थे आयात कुरानी के ज़रिए से बुलंदी मौलाए मुत्तक़ियान का इजहार कि एक मोमिना जब ज़ालिम बादशाह के दरबार में जाती है तो उसके दिल में खौफ नहीं है। क्यों? इसलिए कि अहले दुनिया को ख़बर ही नहीं शायद इसकी, अहले दुनिया को ख़बर ही नहीं शायद इसकी, शऊर मी समेत तम्मार मर नहीं सकता, शऊर मी समेत तम्मार मर नहीं सकता, छुरी की धार से कटती नहीं चराग की लौ, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता, छुरी की धार से कटती नहीं चराग की रो, बदन की मौत से किरदार मर नहीं सकता। ये खुशनसीबी है हमारे लिए कि हमारे दरमियान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहसिन तक़वी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना अली हैदर गाज़ी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रात, हमारी फ़हरिस्त में मकातिब इमामिया और उनके बेहतरीन मुज़ाहरे मौजूद हैं। मैं फ़िलहाल हस्ब वादा गुजारिश कर रहा हूँ मकतब इमामिया लोनी अहले बैत ज़िला गाज़ियाबाद, मकतब इमामिया लोनी अहले बैत ज़िला गाज़ियाबाद रिदा फ़ातिमा सैयदा कशिश, ये दोनों बच्चियां हैं, नज़्म पढ़ने के लिए आएंगी। नज़्म का उन्वान है इताअत खुदा, खुदा की इताअत के उन्वान से एक नज़्म है। मकतब इमामिया लोनी ज़िला गाज़ियाबाद की ये बच्चियां पढ़ेंगी जिनका नाम है रिदा सैयदा कशिश फ़ातिमा।
اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تیار رہیں گے مکتب امامیہ سندر نگری کے بچے، اور اس کے بعد مکتب امامیہ نور الہی کے بچے، یکے بعد دیگرے بچے تیار رہیں، اس لیے کہ مظاہرے زیادہ ہیں۔ فی الحال روبرو ہے آپ کے مکتب امامیہ اہل بیت لونی ضلع غازی آباد کی بچیاں نظم پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ نظم کا عنوان ہے اطاعت خدا۔ بچیوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند مل جل کر صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ہم لونی کے آریہ نگر امامیہ مدرسے اہل بیت کے طالب علم ہیں، اور ہم آپ کے سامنے ایک نظم اور چند سورہ ما ترجمہ سنانا چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری نظم پر توجہ دیں۔ آپ سر بزرگوار دین سے گزارش ہے کہ اگر ہم سے کوئی الفاظ بولنے میں غلطی ہو جائے تو معافی کی طلبگار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا میری دعا میں یہ اثر ہو جائے، زندگی تیری اطاعت میں بسر ہو جائے، ہر طرف دہر میں ہو امن و امان کا چرچا، دور ہر گوشے سے دنیا کے ضرر ہو جائے، دل میں انسان کے ہو جذبہ اطاعت پیدا، تیری مرضی کا طلبگار بشر ہو جائے، کوئی مشکل نہیں ہر شخص ہو بھائی بھائی، تیری گر تیری عنایت کی نظر ہو جائے، ایسی خدمت کروں دنیا کی کہ سب خوش ہو جائے، ہر زبان میری ہی تعریف میں تر ہو جائے، میری دولت سے غریبوں کا بھلا ہو یا رب، چاہے فاقوں میں میری عمر بسر ہو جائے، میری نیکی کا نشان کوئی نہ کوئی رہ جائے، جب بھی اس راہ سے بھی میرا گزر ہو جائے، ہر گھڑی اپنی نگاہوں میں رہے کرب و بلا، عمر شبیر کے میدان میں بسر ہو جائے، پیاسا دشمن بھی ہو اپنا تو پلا دوں پانی، تاکہ ہر دل میں میری یاد کا گھر ہو جائے، میرے ہاتھوں میں ہو اس طرح کی نرمی پیدا، سنو کانٹوں کو تم اس لیے گلے تر ہو جائے، ایسا دل دے کہ پریشان کہیں ہو کوئی، میرے حالت کو بہر حال خبر ہو جائے، اے خدا میری دعا میں یہ اثر ہو جائے، زندگی تیری اطاعت میں بسر ہو جائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ مولود کعبہ بس آغوش نبی بس بیٹے، فی الحال نعرہ ہم بعد میں لگوا لیں گے، آپ تشریف لائیں، انعام لیں اپنا۔ فی الحال یہ مکتب امامیہ اہل بیت لونی کی بچیاں تھیں جو نظم پڑھ رہی تھیں اور جو
نظم پڑھی ہے ان بچیوں نے وہ ہمارے درجہ پنجم کے نصاب کی نظم ہے اور بہت اچھی نظم ہے جو ان بچیوں نے پڑھی. آؤ بچوں اپنا انعام حاصل کرو. اور یہ صرف ادارے تنزیل المکاتب کا کارنامہ نہیں ہے کہ اس نے صرف نصاب پر ہی کام کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ تنزیل المکاتب کے جو خدمات ہیں وہ لٹریچر میں بھی ہیں اور ہمارے پمفلیٹ میگزین وغیرہ میں بھی شائع ہوتے رہتے ہیں. صرف اور صرف مکاتب ہی پر تنظیم نے کام نہیں کیا ہے، بلکہ جب اس نے یہ دیکھا کہ مکتبوں کا سلسلہ ہمارا 1250 پہنچ چکا ہے، اب ہمیں اپنے نوجوانوں کو بھی تربیت کرنا ہے، تو اس کے لیے جگہ جگہ نوجوانوں کے لیے مدرسے ابو طالب اور نوجوان بچیوں کے لیے مدرسے خدیجۃ الکبریٰ کھولے گئے ہیں تاکہ ہمارے جوانوں کے دلوں پر شیطان کا قبضہ نہ ہو بلکہ امام زمانہ کا پہرا ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اس نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن کی بنیاد پر جہاں ساری دنیا متاثر ہو گئی ہے، اسکول بند ہو گئے ہیں، کالجز بند ہو گئے ہیں، یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں، مدارس بند ہو گئے ہیں، تو اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ کھلنے کا انتظار کیا جائے بلکہ آن لائن تعلیم کا اہتمام کیا. آپ کا بچہ دلی میں ہے، ٹیچر لکھنؤ میں بیٹھا ہے. آپ کا بچہ آپ کے بیڈ روم میں ہے اور ٹیچر لکھنؤ میں بیٹھا ہے. آپ کا بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، اسے آن لائن درس پیغام کربلا ملتا رہے گا، پیدائے غدیر ملتا رہے گا، تعلیمات آل محمد ملتی رہے گی. یہ آن لائن تعلیم کا جو اہتمام کیا گیا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے امامیہ ای مکتب. ای مکتب کے نام سے تنظیم المکاتب نے یہ فارمولہ تیار کیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہے امامیہ اسٹڈی سینٹر، یعنی اپنے مکاتب کو کوچنگ میں کنورٹ کر دینا، اپنے مکاتب کو کوچنگ سے بدل دینا جہاں صرف دین ہی نہیں بلکہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے. اس لیے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک کہ ہمارا سچا چاہنے والا وہ ہے جو دین بھی حاصل کرے اور دنیا بھی حاصل کرے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا کیوں دین اور دنیا کیوں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا جہاں دین آخرت میں نجات کا پروانہ ثابت ہوگی وہیں دنیا ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے آذوقہ فراہم کرنے کے کام آئے گی. تو یہ دنیاوی تعلیم ہے جس سے ہم اپنی گزار بسر کرتے ہیں، اپنے بچوں کے آذوقے کا انتظام کرتے ہیں، اور جو دینی تعلیم ہے وہ ہمارے لیے نجات کا پروانہ ثابت ہوتی ہے. تو امامیہ اسٹڈی سینٹر یعنی جہاں آپ کا بچہ اسکولوں میں جاتا ہے اسے ہوم ورک ملتا ہے. 90% بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ہوم ورک پورا نہیں کر پاتے ہیں، لہٰذا اس اسٹڈی سینٹر میں ان کے اسکولوں کا ہوم ورک پورا کرایا جائے گا. ایک قابل ٹیچر رکھا جائے گا جو انگلش میں، میتھمیٹکس میں، سائنس میں اتنا ماہر ہو کہ یہ تینوں سبجیکٹ ہیں، ان سبجیکٹ پہ ان بچوں کو محنت کرا کے، چونکہ آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے، مقابلہ آرائی کا زمانہ ہے، اور یہ 3 ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن پر عموماً کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. تو ایک قابل ٹیچر رکھا جائے اسٹڈی سینٹر میں جو ان بچوں پر محنت کرا کے انہیں اس قابل بنا دے کہ ہمارا بچہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ناکام نہ رہنے پائے بلکہ ہر کمپٹیشن بیٹ کرتا ہوا نظر آئے. لہٰذا حالات کو دیکھتے ہوئے تنظیم المکاتب نے یہ قدم اٹھایا کہ امامیہ اسٹڈی سینٹر اپنے مکاتب کو کوچنگ سے بدل دینا. اور تیسرا ایک نمونہ آپ کی مسجد کے سامنے لگا ہوا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے امامیہ ای شاپ. یعنی اگر آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں آپ کو در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تسبیح کہیں سے لینا ہے، سجدگاہ کہیں سے لینا ہے، کچھ بھی چیزیں اور کہیں سے لینی ہے، یعنی اب آپ کو دکان جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں احرام کہیں سے لینا ہے، مناسک حج کہیں سے لینا ہے، دیگر ضروریات کہیں سے لینی ہیں، یعنی اب در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. تنظیم المکاتب نے اہتمام یہ کیا ہے، امامیہ ای شاپ کے نام سے ایک اسکیم جاری کی ہے کہ یعنی ایک ہی مرکز پر وہ سب کچھ رکھ دیا جائے جو زیارت میں بھی کام آنے والی ہیں، حج بیت اللہ میں بھی کام آنے والی ہیں.
اگر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں آپ کے گھروں میں جا کر آپ کے وہاں یہ جو تغرا لگا ہوا ہے یہ نامناسب ہے، آپ کے یہاں یہ جو میگزین چل رہا ہے یہ نامناسب ہے، آپ کے وہاں یہ لیفلیٹ پمفلیٹ یا کتابچے فلیکس جو بھی رکھے ہوئے ہیں یہ نامناسب ہے، تو آپ فوراً پلٹ کر یہ کہیں گے، ہمارا کوئی نوجوان یہ پلٹ کے کہے گا مولانا ہم اسے ضرور ہٹائیں گے، لیکن یہ بتائیے اس کے بدل میں پھر ہم لگائیں کیا؟ آپ کا یہ جواب ہوگا اس کے بدل میں ہم لگائیں کیا؟ تو ادارے تنظیم المکاتب نے ای شاپ شروع کیا ہے جس میں آپ کی ضرورت کی ہر چیزیں تنظیم المکاتب سے ملیں گی۔ کوئی ضروری یہ نہیں ہے کہ ادارہ آپ کے دروازے پر آئے یا آپ تنظیم المکاتب تک جائیں تب یہ چیزیں آپ کو فراہم ہو، بلکہ تنظیم المکاتب نے ایک اپلیکیشن تیار کی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے تنظیم المکاتب سروسز۔ کیا نام رکھا گیا؟ تنظیم المکاتب سروسز۔ جب اسے آپ لوڈ کریں گے تو اس میں دو فنکشن سامنے آئیں گے، ایک پر یہ ہوگا تنظیم المکاتب کی مدد کیجئے اور دوسرے پر آئے گا تنظیم المکاتب سے مدد لیجئے۔ اب تنظیم المکاتب کی مدد آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ سارے آپشن موجود ہیں، اپنے صدقے کے ذریعے سے، اپنے فطرے کی رقم سے، اپنے زکوٰۃ کی رقم سے، اپنے سہم امام کی رقم سے، اپنے ڈونیشن کی رقم سے، اپنے مرحوم کے ایصال ثواب کی مدد سے، اور اسی طرح سے جتنی بھی رقومات ہیں ان کے ذریعے سے آپ تنظیم کی مدد کر سکتے ہیں۔ تنظیم سے مدد آپ کیا لے سکتے ہیں؟ امامیہ اسٹڈی سینٹر کھولیے، ای مکتب قائم کریے، مکتب ابو طالب قائم کریے، مدرسے خدیۃ الکبریٰ قائم کریے، ریفریشر کورس کا قیام کریے، ورکشاپ کا قیام کریے، دہلی تعلیمی کانفرنس کا اہتمام کریے، فراہمیہ مبلغین کا انتظام کریے۔ یعنی یہ سارے خدمات ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، وہ ساری خدمتیں اس وقت ادارے تنظیم المکاتب انجام دے رہا ہے۔ اور الحمدللہ اگر آپ کی مدد یوں ہی باقی رہی جس طرح سے آپ نے 52 سال تک مدد کی ہے، آپ کے مضبوط کاندھوں پر سوار ہو کر یہ ادارہ چلا ہے۔ اور اس ادارے کی ایک خاصیت اور ہے، اس کی رسید بک میں جو ریٹرن فائل کرتے ہیں، یعنی انکم ٹیکس انہیں دینا ہوتا ہے، ادارے کی رسید اگر آپ کٹوائیں گے تو سیکشن 80G کے تحت انکم ٹیکس کی چھوٹ بھی موجود ہے، انکم ٹیکس کی چھوٹ بھی موجود ہے۔ لہٰذا آپ کی مدد 52 سال سے رہی ہے اور الحمدللہ اب آپ کی مدد جاری ہے، کیونکہ بانی تنظیم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ الشریف نے کسی فیکٹری کے ذریعے سے اس ادارے کو نہیں چلایا ہے، یا بہت بڑا ڈونر نہیں ہے جو یک مشت رقم دے دیتا ہے سال بھر تنظیم کا خرچ کرے، بلکہ آپ ہی کے رقوم شرعیہ ہیں، آپ ہی کے ڈونیشن ہیں، آپ ہی کے مرحومین کے ایصال ثواب ہیں، جو قطرہ قطرہ ہو کر جمع ہوتے ہیں اور ایک سمندر کی شکل اختیار کر کے کچھ قطرے ادھر جاتے ہیں، کچھ بنگال جاتے ہیں، کچھ کشمیر جاتے ہیں، کچھ دلی جاتے ہیں، کچھ سرزمین بہار میں جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ خوشبو جب سمٹتی ہے تو تنظیم جیسا گلدستہ تیار ہوتا ہے، اور جب یہ بکھرتی ہے تو جگہ جگہ مکتبوں کی شکل میں اپنی خوشبو بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بنگال کی خوشبو دیکھیں، کشمیر کی خوشبو دیکھیں، کرگل کی خوشبو دیکھیں، ممبئی، گجرات، سوراشٹر، یو پی، بہار کی خوشبو دیکھیں، ساری خوشبوئیں الگ الگ ہیں، یعنی چہرہ الگ ہے، رنگ الگ ہے، ذات الگ ہے، فرد الگ ہے، شخصیت الگ ہے، لیکن اگر مقصد کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی تنظیمی ہے، یہ بھی تنظیمی ہے، یہ بھی تعلیم اہل بیت کو نشر کرنے والا، وہ بھی تعلیم اہل بیت کو نشر کرنے والا۔ بانی تنظیم نے 11 اگست 1968 کو جب بنیاد رکھی تھی، آج وہ صرف پودا نہیں رہا ہے بلکہ تناور درخت بن کے پوری دنیا میں چھا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں 1250 مکاتب کے جال بنگال کی کھاڑیوں سے لے کر کشمیر کی وادیوں تک، اور کشمیر سے گزرتا ہوا گجرات، سوراشٹر، مہاراشٹر اور کرگل اور لیہ لداخ اور نوبرا کی پہاڑیوں تک پھیلا ہوا، یعنی آواز دے رہا ہے تنظیم المکاتب کہ ہم وہ نہیں ہیں جو ایک مرکز میں بیٹھ کر طالب علم کا انتظار کرے، بلکہ ہم تو حدیث پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے طبیب دوار کی حیثیت سے وہاں جاتے ہیں جہاں جہالت کے مریض ملتے ہیں، جہاں جہالت کے مریض ملتے ہیں، جہاں وہ ملتے ہیں جہاں جھوٹ کا غلبہ ہے، جہاں وہ ملتے ہیں جہاں شراب خوری ہو رہی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں جہاں جھوٹ کا غلبہ ہے، اسے ختم کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں طبیب دوار کی حیثیت سے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔
उसी सीरत को अपनाते हुए कारवान तंजीमुल मकातिब अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ा है। अल्लाह से यही दुआ है ये कारवान तंजीम जो ही चलता रहे। मैं अजहर एजाज जलालपुरी के 2 मिसरों से अपने इस मुख्तसर से जुमले को ख़त्म करना चाहता हूँ कि कारवां इल्म दी का हमेशा मकतबों से निकलता रहेगा, सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, कार तबलीग चलता रहेगा। सिर्फ चेहरे बदलते रहेंगे, कार तबलीग चलता रहेगा। आइए हज़रात, गुजारिश कर रहा हूँ मकतब इमामिया सुंदर नगरी, मकतब इमामिया सुंदर नगरी बतूल ज़हरा दर्जा 2 की तालिबा है, तकरीर के लिए आ रही है। तकरीर का उन्वान है वालिदैन की अज़मत, वालिदैन की अज़मत। मकतब इमामिया सुंदर नगरी बतूल ज़हरा दर्जा 2 की तालिबा है, तकरीर के लिए आ रही है। तकरीर का उन्वान है वालिदैन की अज़मत। बच्ची की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। मैं हज़रत अबू तुराब इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम सुंदर नगरी से आई हूँ और आप लोगों को वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ और उनके हकूक़ के बारे में बताना चाहती हूँ। इस्लाम ने औलाद के ऊपर वालिदैन का हक़ वाजिब करार दिया है। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है सूरह असरा आयत नंबर 23, 24, 25 में कि आपके परवरदिगार का फ़ैसला है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत ना करना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, और अगर तुम्हारे सामने उन दोनों में से कोई एक या दोनों ही बूढ़े हो जाएं तो ख़बरदार उन्हें उफ़ तक भी ना कहना, उन्हें झिड़कना भी नहीं, उनसे शरीफ आना, गुफ्तगू करते रहना और उनके सामने अपने कांधों को खाकसारी के साथ झुका देना और हमेशा उनके हक़ में दुआ करते रहना कि ऐ परवरदिगार उन दोनों पर इस तरह रहमत नाजिल फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद की खिदमत में एक शख्स इज़्न जिहाद के लिए हाजिर होता है और रसूल खुदा उससे सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? वो शख्स कहता है बेशक मेरे वालिदैन ज़िंदा हैं। रसूल खुदा कहते हैं कि जाओ उनकी खिदमत करो, यही जिहाद है। दूसरी जगह कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है वबिलवालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन पर एहसान करो। एक शख्स छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मोहम्मद की खिदमत में हाजिर होता है और इमाम से सवाल करता है कि इमाम एहसान का क्या मतलब है? तो छठे इमाम फरमाते हैं कि अपने वालिदैन के साथ हमनशीनी रखो और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनके सवाल से पहले हाजिर कर दो, अपने हाथ को उनके हाथ पर बुलंद ना करो। वालिदैन का एहतराम वाजिब है, भले ही वो काफिर ही क्यों ना हो। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला ने फरमाया कि वालिदैन की खुशनुदी और उनके गज़ब में खुदा का गज़ब है, उनका एहसान हम कभी नहीं उतार सकते। चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वसाइले हुकूक में माँ के हुकूक के बारे में इस तरह बयान फरमाया कि माँ का हक़ ये है कि याद रखो उसने तुम्हारे बोझ को अपने शिकम में इतने दिन तक रखा कि जहाँ कोई दूसरा नहीं रख सकता, और उसने अपने कान, आँख, हाथ, पैर, बाल और खाल बल्कि अपने पूरे वजूद की तमाम तवानाइयों बखूबी मुस्कुराते हुए तमाम नागवारियों के मुश्किलात को, हर बोझ को बआसानी उठा लिया। यहाँ तक कि दस्ते कुदरत से तुम इस दुनिया में आ गए, और जहाँ तक कि दस्ते कुदरत से तुम इस दुनिया में आ गए। वो खुद धूप में रही, तुम्हें छाँव में रखा और अपनी ग़िज़ान दी जो कोई दूसरा नहीं दे सकता, और वो खुद प्यासी रही, तुम्हें पानी पिलाया, खुद भूखी रही, तुम्हें खाना खिलाया,
خود گیلے میں لیٹی تمہیں سوکھے میں لٹایا، خود نے پرانا لباس پہنا تمہیں نیا لباس پہنایا، اس کا شکم ہمارے لیے ظرف، اس کی گود ہمارے لیے گہوارہ، اور اس کا سینہ ہمارے لیے سیراب کا چشمہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو غمزدہ کیا وہ آگ ہو گیا، آخرت میں وہ اپنے انہی والدین کے ذریعے جنت و جہنم تک جائے گا۔ والدین جسے آگ کر دے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اب ان سب سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کرو تاکہ آپ کی اولاد آپ کا احترام کرے۔ اپنے والدین کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی باتیں سننی نہ پڑیں۔ اپنے والدین کے آگے جھکو تاکہ خدا تمہیں بلندی نصیب کرے۔ اپنے والدین کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال بن سکو۔ اور اب والدین کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، بچوں کا نام اسلامک اور اچھا رکھیں، جیسے طوطا معصومین علیہ السلام کے نام یا پھر ان کے القابات جیسے محمد علی۔ بچوں کو ادب سکھائیں، تربیت اچھی رکھیں، بچوں کو مجلس میں ساتھ لے کر جائیں، بچوں کی تربیت اچھی کرائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز محشر اسی اولاد کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ شاباش۔ مکتب امامیہ سندر نگری کی یہ بچی تھی بطول زہرا، جو والدین کی عظمت کے لحاظ سے بہترین تقریر کر رہی تھی، ہمیں بتا رہی تھی والدین نے ہمیں کتنی مشقتوں سے پالا ہے، پھر ہمیں اپنے والدین کا احترام کیسے کرنا ہے۔ مجھے بے ساختہ منور رانا کے دو مصرے یاد آ رہے ہیں جو وہ ماں کی عظمت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ آئیے حضرات، میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرتے رہیں، میں اپنی فہرست سے ایک ایک ہیرا، ایک ایک مروارید یکے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ میں آپ کی اس خاموشی کو توڑنا چاہتا ہوں، لیکن فی الحال ایک بہترین مظاہرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مکتب امامیہ نور الہی، مکتب امامیہ نور الہی حیدر مسیحہ درجہ پنجم کے یہ طالب علم ہیں، تقریر کے لیے آ رہے ہیں۔ تقریر کا عنوان ہے علم۔ مکتب امامیہ نور الہی حیدر مسیحہ روبرو ہیں آپ کے، تقریر کے لیے آ چکے ہیں۔ تقریر کا موضوع ہے علم۔ بچے کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ علماء اکرام اور سامعین حضرات السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے علم کے عنوان سے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقط قال اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی مسلم و مسلمہ۔ حضرات، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، اس حدیث میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر لازم ہے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔
علم کے بغیر نہ تو انسان کو انسانیت سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ ہی انسان کی سمجھ میں اسلام آ سکتا ہے۔ علم سچ میں حیات ہے، علم نور ہے، علم گور بے نیاب ہے، علم انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، علم خاموش رہتا ہے تو قرآن ہے، علم بولتا ہے تو اہل بیت ہے، علم انسان کو ہوا میں لے کر اٹھتا ہے، علم انسان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے، علم انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، علم انسان کو استاد کی عزت کرنا سکھاتا ہے، علم انسان کو ماں باپ کی اطاعت کرنا سکھاتا ہے، علم انسان کو اللہ سے قریب رکھتا ہے، علم انسان کو پڑوسیوں کے حقوق بتاتا ہے، علم غریبوں کی مدد کرتا ہے، علم نبی امام کی اطاعت میں 4 چاند لگا دیتا ہے، علم غریبوں کا مسیحا ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے علم کے ایسے دریا بہائے ہیں جنہیں دنیا مرتے دم تک یاد رکھے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہزاروں شاگرد تھے، آپ سب شاگرد کو درس دیا کرتے تھے اور آپ جس جگہ درس دیا کرتے تھے وہاں پر ایک مسند بچھی ہوئی تھی، مسند کے پیچھے ایک چھوٹی سی تختی رکھی ہوئی تھی جس پہ ایک شعر لکھا تھا۔ جو بھی امام کے سر کو دیکھتا وہ اس شعر کو ضرور دیکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسا یتیم الذی قد ماتا والوالدہ ان الیتیم والیتیم الاحسان۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ شخص محروم نہیں جو اپنے باپ سے، وہ شخص یتیم نہیں جو اپنے باپ سے محروم ہو جائے، بلکہ یتیم وہ ہوتا ہے جو علم سے محروم ہو جائے۔ امام کے پاس جو بھی شاگرد علم حاصل کرنے آتا وہ اس شعر کو پڑھ کر یہ سمجھ جاتا کہ علم کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ چلیے میں آپ کے سامنے حضرت علی کی ایک قول پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، وہ شخص اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جو جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے ایک حدیث پیش فرمائی ہے انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ آج کل کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ علی کو صرف نماز کے مسائل معلوم ہے، علی کو صرف روزے کے مسائل معلوم ہے، علی کو صرف زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہے، علی کو صرف حج کے زکوٰۃ علی کو صرف زکوٰۃ کے مسائل معلوم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علی اگر ایسا ہوتا تو علی ممبر پر بیٹھ کے نہیں کہتے سلونی سلونی، اس کا مطلب یہ ہے علی ممبر پر بیٹھ کر بار بار نہیں کہتے کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو۔ لہٰذا میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم حاصل کروائیں تاکہ ہماری قوم آگے تک نام کر سکے، اور دنیاوی تعلیم کے علاوہ اپنے بچوں کو علم دین بھی سکھائیں۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید غلام عسکری کی روح کو بھیجتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مکتب امامیہ نور الہی دہلی کا یہ بچہ علم کے عنوان پر تقریر کر رہا تھا جو اقوال مولائے متقیان سے مزین تھے۔ بہرحال مدرسین حضرات محنت کرتے ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کم از کم جب احادیث ہوں یا قرآنی آیات ہوں تو اسے اتنا اچھا بچوں کو بتایا جائے کہ اعرابی غلطیاں نہ ہونے پائیں۔ بہرحال بہت اچھی تقریر تھی جو بچہ کر رہا تھا، اور پورے حوصلے کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ۔ اللہ مزید ترقی دے، مزید قوت گویائی عطا کرے۔ اگر سنو گے تم اپنے ضمیر کی باتیں، اگر سنو گے تم اپنے ضمیر کی باتیں، میری طرف متوجہ رہیں، میں آپ کی خاموشی ہی کو توڑنا چاہتا ہوں۔ اگر سنو گے تم اپنے ضمیر کی باتیں تو لطف دیں گی انیس و دبیر کی باتیں۔ اگر سنو گے تم اپنے ضمیر کی باتیں تو لطف دیں گی انیس و دبیر کی باتیں۔ قریب آ کے میرے جبرائیل بیٹھ گئے، میں کر رہا تھا جناب امیر کی بات۔
میں کر رہا تھا جناب امیر کی باتیں، قریب آ کے میرے جبرائیل بیٹھ گئے۔ میں کر رہا تھا جناب امیر کی باتیں، علم کے حوالے سے تقریر پیش کر رہا تھا یہ بچہ حیدر مسیحا۔ میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب مائل چندولوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ نے بارہا ان کو سنا ہوگا، لیکن آج ایک الگ انداز ہوگا ان کے پڑھنے کا اور انشاءاللہ آپ کے سننے کا بھی۔ فی الحال روبرو ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے آ رہے ہیں شاعر اہل بیت جناب مائل چندولوی صاحب، بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں۔ سامعین کرام السلام علیکم، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، آپ کل سے آپ کی شرکت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانفرنس کل کی بھی نشست بہترین کامیاب رہی اور آج بھی تمام مظاہرے آپ نے دیکھے۔ میں یہاں سے قبلہ ملاحظہ فرمائیں، تنظیم کے حوالے سے کچھ پیش کرتا ہوں مطلع اور کچھ شعر، اور کوشش کروں گا کہ آپ تک میری بات پہنچ جائے۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں ایک صلوات اور پڑھ دیں مل جل کے بآواز بلند۔ پیش کرتا ہوں۔ پھولوں کی دکانوں سے بازار مہکتا ہے، پھولوں کی دکانوں سے بازار مہکتا ہے، کردار کی خوشبو سے گھر بار مہکتا ہے، پھولوں کی دکانوں سے بازار مہکتا ہے، کردار کی خوشبو سے گھر بار مہکتا ہے۔ اور یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ خاروں میں بھی رہ کر جو خوشبو کو بچا لائے، خاروں میں بھی رہ کر جو خوشبو کو بچا لائے، اس پھول کی خوشبو سے سنسار مہکتا ہے، اس پھول کی خوشبو سے سنسار مہکتا ہے۔ اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جب علم کے گلشن میں عرفان کی خوشبو ہو، جب علم کے گلشن میں عرفان کی خوشبو ہو، عطار کی صورت میں کردار مہکتا ہے، عطار کی صورت میں کردار مہکتا ہے۔ اور یہ شعر پڑھتا ہوں کہ زندان میں پیش کرتا ہوں کہ زندان میں عابد نے کچھ سجدے جو بوئے تھے، زندان میں عابد نے کچھ
की दुकानों से। सलवात पढ़ें, चंद शेर और नज़र करता हूँ। एक सलवात और पढ़ दें, चंद शेर पेश करता हूँ। कांधे पे मुलाजा फरमाए हजरात, ये तबलीगी कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं उसी हवाले से इसी अंदाज से चाहता हूँ आप तक कुछ शेर पहुँच जाए ना। बेटा सलवात पढ़ो सब लोग मिल के बावाज़ बुलंद। कांधे पे सर रहे के बदन से जुदा रहे। लिहाजा मैं सानी मिसरा आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिए आप कि कांधे पे सर रहे के बदन से जुदा रहे। सलवात पढ़ दें बावाज़ बुलंद, क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला सेक्रेटरी बारह दिगर बावाज़ बुलंद नारे तशरीफ़ लाए हैं। इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सलवात। सल्ले अला कांधे पे सर रहे के बदन से जुदा रहे। कांधे पे सर रहे के बदन से जुदा रहे। जब भी जुबान खोले तो हक बोलता रहे। जब भी जुबान खोले तो हक बोलता रहे। सिलसिले से पढ़ ले, दो तीन शेर पढ़ता हूँ कि हक बात बोलने से न हरगिज़ गुरेज़ कर। हक बात बोलने से न हरगिज़ गुरेज़ कर। गर्दन पे हो छुरी के छुरी पर गला रहे। गर्दन पे हो छुरी के छुरी पर गला रहे। और आज़ादार भाई, मकसद पेश कर रहा हूँ, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है कि गर पास में है दीन तो दीदार भी बनो। लाजा फरमाए कि गर पास में है दीन तो दीदार भी
اسلام چاہتا ہے عمل بولتا رہے، اسلام چاہتا ہے عمل بولتا رہے۔ صلوات پڑھیں مل جل کے حضرات۔ کاندھے پہ سر رہے کہ بدن سے جدا رہے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمانے کہ خالق کی بندگی کا یہی ایک اصول ہے۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، خالق کی بندگی کا یہی ایک اصول ہے، سجدے میں سر جھکا ہے تو دل بھی جھکا رہے، سجدے میں سر جھکا۔ مائل چندولوی صاحب بہترین اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، تقریر کے لیے گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں۔ تقریر کے لیے تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محسن تقوی صاحب قبلہ باواز بول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله طلب العلم فريضة على كل مسلم۔ حضرات، بہت سی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جسے میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے۔ بارہا اس حدیث کو سنا ہے، پڑھا ہے، اور ذاکرین کے طفیل میں ہم یہ مجالس میں، محفلوں میں اس حدیث کو سنتے رہتے ہیں۔ شاید ہم میں سے ہر ایک کو یہ حدیث یاد بھی ہوگی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے کے اوپر فریضہ ہے، واجب ہے۔ حدیث یوں یاد تو سبھی کو ہے، لیکن حدیث سے غفلت بھی ہم سبھی برت رہے ہیں۔ دیکھیے، انسان اگر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اگر اپنی کمزوری کا احساس انسان نہ کر سکے، تو پھر اس کی کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، پھر اسے کوئی نہیں سدھار سکتا۔ آج ہماری حالت ہندوستان کے اندر، یہ تو پوری دنیا کے اندر بھی حالت وہی ہے کہ جو ہندوستان کی حالت کچھ زیادہ خراب ہے۔
मुसलमानों की आप अगर मजमूई तौर के ऊपर अगर इल्मी एतबार से उन्हें परखना चाहें, समझना चाहें, तो मायूसी होती है। और अगर अपनी बरादरी और अपनी कौम को अगर आप देखना चाहें तो इंतहाई मायूसी होती है। दीनी एतबार से देखिए, हम जिस मकतब से जुड़े हुए हैं वाक़ईन वो हिदायत का बेहतरीन सामान अपने दामन में रखता है। इंसान की फलाह, इंसान की तरक्की के लिए बेहतरीन मंसूबे, बेहतरीन प्रोग्राम इस दीन के अंदर, इस मकतब के अंदर मौजूद हैं। और हमें इफ्तिखार है, और इफ्तिखार अपनी जगह के ऊपर बजा है, होना चाहिए। लेकिन आप अगर वाक़ईन सूरत हाल इस वक्त जो हमारी शियों की है, देखिए हम अपने लिए जितने ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल कर लें, चाहे जितने बड़े बड़े दावे कर लें, लेकिन जो हकीकत अपनी जगह के ऊपर है वो हकीकत रहेगी। मैं आपके सामने चंद बातें रख रहा हूँ जिससे आप सोच लीजिए कि आप किस पोजीशन पे और कहाँ खड़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी शिया मदरसे हैं, उनमें जितनी तादाद में तालिबे इल्म पढ़ रहे हैं, हमारी इस पुरानी दिल्ली के अंदर जितने अहले सुन्नत के मदरसे हैं, उनमें तादाद जो है वो पूरे हिंदुस्तान के शियों से ज़्यादा है। ये वाक़ईन बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। यानी 10, 12, 15 मदरसे हैं, उनमें तादाद जो है वो अहले सुन्नत के मदरसों के अंदर आपके पूरे हिंदुस्तान के मदरसों के तादाद से ज़्यादा है। अब आप बताइए कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, किस हैसियत और किस मकाम के ऊपर जो है वो आप इतना फ़ख्र कर रहे हैं। मैं दीनी लिहाज से और तालीमात के लिहाज से वाक़ईन अपनी जगह के ऊपर बाइस से इफ्तिखार है हमारा मकतब। लेकिन आज जो हमारी सूरत हाल वो वाक़ईन बड़ी अफसोसनाक है। हमारा कोई मैगज़ीन 5000 की तादाद से ऊपर नहीं छपता। देखिए 5000 मैं कह रहा हूँ और बहुत मुबालगे के साथ कह रहा हूँ। आप अगर हकीकतें आप अगर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो 5000 बहुत है। 3, 3500 भी पहुँच जाए तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी तादाद में छप रहा है। बरादरान अहले सुन्नत के कम से कम 6 मैगज़ीन ऐसे हैं जो 25,000 से ऊपर छप रहे हैं। आप कहाँ हैं, किस जगह के ऊपर खड़े हुए हैं? और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर चले जाइए, तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर आप अरबिक डिपार्टमेंट में पहुँचेंगे, आपको कहीं शाज़ और नादिर कोई एक प्रोफेसर या लेक्चरर जो है वो शिया मिलेगा। तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो है अरबिक के वो बरादरान अहले सुन्नत ही नज़र आएंगे, इसके अलावा शिया जो है वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। तो ये है हमारी वो सूरत हाल कि जिसके ऊपर हमें वाक़ईन अफसोस करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, आप आने वाले ज़माने को अगर ये तसव्वुर कर रहे हैं कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए बेहतर सूरत हाल के साथ आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। हालात जो इस वक्त हैं वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, लेकिन बेहतरी का कोई इम्कान जो है वो हमें कहीं से कहीं तक जो है वो नज़र नहीं आता। इन हालात के अंदर हम सब की वाक़ईन ज़िम्मेदारी बन जाती है, हम सब के ऊपर वाजिब हो जाता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, अपनी पूरी कौम के लिए जो है वो इल्म के सिलसिले में बेदार हों। इल्म दीन भी और इल्म दुनियावी, जिन्हें असरी उलूम कहते हैं, दोनों के सिलसिले में बेदार। इल्म दीन के सिलसिले में बेदारी जो है वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान जो है वो इल्म दुनियावी पूरे कमाल के साथ हासिल कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन ख़यालात उसके जो है वो वसीम रिजवी वाले हों,
تو پھر اس ڈاکٹر اور اس انجینئر بن جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا بچے کی ابتدائی مراحل کے اندر جو تعلیم ہے لیکن اپنی جگہ کے اوپر اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ اس چیز کی طرف ہم متوجہ ہوں. دیکھیے سب سے زیادہ آسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ انسان کا اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے بچوں کے ساتھ میں ہے. بچوں کو نمازی بنائے، بچوں کو دیندار بنائے. اپنے سب سے آسان کام. محلے سدھارنا بہت مشکل کام ہے، اور شہر سدھار لینا یا پورے قوم کو سدھار لینا یہ بہت بڑا کام ہے. تو امر بالمعروف سب سے زیادہ آسان اپنے گھر کے اندر ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر ہی کے اندر فیل ہیں. کیوں فیل ہیں؟ دیکھیے اس لیے فیل ہیں کہ جب ابا حضور خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو وہ بیٹے سے کیسے کہیں گے کہ نماز پڑھ. جب اماں جو ہے وہ خود ہی پردہ نہیں کرتی ہوں گی تو وہ بیٹی سے کیسے کہیں گی کہ پردہ کر. جب خود ہی دیندار نہیں ہوں گے تو ہم اپنی اولاد کو کیسے سمجھائیں گے کہ دیندار بنو. یہ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے وہ یہی ہے. تو بہرحال حالات بہت زیادہ خراب ہیں. دیکھیے اب کس طرح سے، کہاں سے اور کس رخ سے انحراف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم سوچ بھی نہیں پاتے. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک صاحب یعنی شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ، وہ ہم سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں ٹھیک ہے سب چیزیں صحیح ہے لیکن یہ گوشت خوری جو ہے یہ اسلام میں غلط ہے. اب دیکھیے اس کے جوابات ہماری پاس ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان جوابات کو یہاں جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کروں. لیکن آپ یہ تصور فرمائیے کہ اس ذہن کے اندر جو یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ ساری چیزیں صحیح ہیں بس گوشت کھانا جو ہے، جیو ہتیا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور اب آپ یقین جانیے کہ آنے والا دور جو ہے وہ اسی طرح کے شبہات پیدا کرنے والا جو ہے وہ ہوگا. لہٰذا ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو شیعت پہ باقی رکھنے کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف جو ہے وہ صحیح طور کے اوپر متوجہ ہوں. دیکھیے یہ کانفرنس جو ہو رہی ہے بہرحال اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ آپ بچوں کی کارکردگی اور ان کے مظاہرے، تعلیمی مظاہرے آپ یہاں دیکھیں تو خود اپنے بچوں کے متعلق بھی سوچیں کاش ہمارا بچہ بھی ایسا ہی کوئی مظاہرہ کرتا، کاش ہمارے گھر کے اندر بھی ایسا ماحول ہوتا. تو دیکھیے ماحول تبھی ہوگا کہ جب آپ خود اس ماحول کو اپنے گھر کے اندر بنائیں گے. ایک حدیث، معروف حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں. دیکھیے بہرحال میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ یہودی بنانے کی کوشش کر رہا، بیٹا یہودی بن جاؤ، بیٹا عیسائی بن جاؤ. آج تک جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھا. تو پھر حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ یہودی اور نصرانی بناتے ہیں. عزیزان گرامی، ماں باپ یہودی اور نصرانی ایسے بناتے ہیں کہ جب گھر کے اندر یہودیوں والا ماحول ہوگا، جب گھر کے اندر عیسائیوں والا ماحول ہوگا تو بچہ عیسائی اور یہودی نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا. لہٰذا میں پھر اپنے اس جملے کی تکرار کروں گا، واقعاً ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، واقعاً ہمیں ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ تو واقعاً آپ کی خوش قسمتی ہے کہ تنظیم المکاتب جیسا ادارہ آپ کے درمیان میں فعال ہے اور ہر طرح سے آپ کی خدمت کے لیے آمادہ ہے. آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ تعاون کیجئے، اپنے بچوں کو جو ہے وہ مکاتب کے اندر بھیجیے اور واقعاً اس آنے والے خطرے سے جو ہے وہ اپنی اولاد کو بچا لیجیے. دیکھیے ہم نے اپنے آپ کو دین اور ایمان کے اوپر باقی رکھ کے بچا لیا، حالانکہ ہمارے دور کے اندر بھی مسائل تھے، پریشانیاں تھیں،
لیکن آنے والا دور یہ انتہائی سخت ہونے والا ہے. جو سامنے کی جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، آج جو قومی مسائل کے عنوان سے ہمارے سامنے اخبارات میں، واٹس ایپ کے اوپر ہی صحیح بہت سی خبریں جو ہے وہ آتی ہیں، تو اب ہم یہ سوچ کے اگر بیٹھ جائیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے حق میں ہوگا اور وہ بہتر ہوگا، تو یہ خام خیالی ہے. دیکھیں، حالات اگر کسی خاص رخ پہ جا رہے ہیں تو وہ اس وقت تک صحیح رخ پہ نہیں آ سکتے جب تک کہ صحیح رخ پہ لانے والا نہ ہو. نیوٹن کا ایک لا ہے، نیوٹن کے جو لاز آف موشن ہیں، کہ ہر چیز جو ہے وہ حرکت میں رہے گی جب تک کہ روکی نہ جائے. ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر رکی رہے گی جب تک کہ وہ اس میں حرکت نہ دی جائے. یہ قانون جو ہے وہ یہاں بھی پیدا ہوتا ہے. اگر خرابی سمجھ میں آ گئی ہے تو اچھائی اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ اچھائی کے اسباب نہیں فراہم ہو جائے. اور اگر اچھائی ہے تو خرابی اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ خرابی کے اسباب نہ آ جائے. لہذا میں پھر آخری گزارش یہی کروں گا کہ ہمیں اس بات کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے کہ واقعاً ہمارے مسائل کو حل کرنے کی تدبیریں ہمارے بزرگوں نے کی. تنظیم جیسا ادارہ جو ہے غلام عسکری صاحب اللہ مقامہ اور دیگر بزرگ شخصیتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس کی قدر کریں اور اسے بھرپور تعاون دیں تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو سکے. اور خدا نخواستہ ہم نے اس سلسلے میں کوتاہی کی تو آپ یقین جانیے کہ اس سے بدتر حالات ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے آنے والے ہیں، جس سے ہمیں اپنے آپ کو ہر صورت کے اوپر محفوظ رکھنا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہترین تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے. ہمارے درمیان حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جنان اصغر مولائی صاحب قبلہ، عالی جناب مولانا سید نامدار عباس صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. یہ خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ علماء کرام کا ایک اجتماع ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات ادھر ادھر بزی ہیں یا ادھر ادھر مصروفیات میں بلا وجہ اپنے کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ ان نشستوں میں آئیں جہاں سے روحانی غذا بھی ملتی ہے اور وقتاً فوقتاً چائے کی صورت میں جسمانی غذا بھی نصیب ہو جاتی ہے. لہٰذا مکاتب امامیہ کے بچے بھی ہیں، مظاہرے بھی ہیں، تقاریر بھی ہیں، شعراء کے منظوم نذران عقیدت بھی ہیں. جو جا رہے ہیں مجھے امید ہے کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں، ضرورت سے فراغت پانے کے بعد پھر وہ واپس آئیں گے. اور جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ سمٹ کر فرش مسرت پر آ جائیں. حضرات، ابھی مولانا موصوف کی بہترین تقریر آپ نے سماعت کی. دل کو چھو لینے والی تقریر کی تنظیم کا ادارہ آپ کے لیے مکاتب کی شکل میں گھر گھر تعلیم کا انتظام کر رہا ہے، گاؤں گاؤں کر رہا ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب بھیجیے. لیکن میں ایک فقرہ بڑی جلدی سے اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک تو ٹھیک تھا کہ گاؤں میں مکتب ہوئے، بچے آئے، تب جا کے مکتب جاری ہوا. لیکن اب اس وقت ادارے تنظیم المکاتب نے جو معرکۃ الآراء قدم اٹھایا ہے کہ اب آپ کا بچہ آپ کے بیڈ روم میں ہوگا تب بھی وہاں تنظیم کا مکتب ہوگا، اس لیے کہ آن لائن تعلیم کا اہتمام ہو گیا. میں نے ابھی گزارش کی آپ کا بچہ آپ کے بیڈ روم میں رہے، آپ کے صحن میں رہے، کمرے میں رہے، کہیں بھی رہے، دنیا کے کسی گوشے میں. ٹیچر لکھنؤ میں بیٹھا ہوا ہے، آن لائن تعلیم کا سلسلہ جڑا ہے. بانی تنظیم نے حتی المقدور یہ کوشش کی تھی گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، بستی بستی مکتب ہو، لیکن ذمہ داران ادارہ نے اس مشن کو اور آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچایا کہ اب صرف بستی بستی مکتب نہیں ہوگا بلکہ گھر گھر مکتب ہو جائے گا.
تو آن لائن کی صورت میں یہ گھر گھر مکاتب کا قیام کیا گیا ہے، اور آپ خود یہ محسوس کریں، شاید آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ ہم اتنی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تنظیم کا دینی تعلیمی کانفرنس کا جلسہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، اب میں اس کا صرف ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں امام بارگاہ مسجد اہل بیت مصطفیٰ آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ہم ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، صرف ہم یہ پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، چاہے وہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، روس ہو، جرمن ہو، ایشیا ہو، کسی بھی ممالک میں آپ دیکھیں اس وقت تنظیم المکاتب کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ اس کا ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب مکتب امامیہ جٹ پورہ کی بچیاں آئی ہیں، قرآن اور نہج البلاغہ کے حوالے سے انہوں نے جو مکالمہ پیش کیا ہے استاد، وہ مکالمہ اتنا پسند کیا گیا کہ ممبئی کے ایک مرد مومن نے 1400 ان بچیوں کے لیے اور 1400 خصوصی انعام ان بچیوں کے مدرس کے لیے ارسال کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ تو میں نے ابھی صرف ایک نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ کہاں کہاں تنظیم کا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ دینداری کا یہ پیغام ہے جو رکنے والا نہیں ہے، جو جھکنے والا نہیں ہے، جو بند ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سیرت معصومین گھر گھر پہنچنا ہے، تعلیمات آل محمد ہر فرد تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے تو بانی تنظیم کے نعرے ہمیں ٹہوکے دے کر خواب غفلت سے جگاتے ہیں کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، اس قوم سے ہر قسم کی شاہی کو مٹا دو۔ بانی تنظیم کے یہ فقرے ہمیں خواب غفلت سے جگاتے ہیں اور علم و عمل کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے حضرات، بہترین تقریر کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں ایک بہترین مکتب، بہترین مظاہرہ، جو آنے والے افراد ہیں وہ ضرور آ جائیں، اس لیے کہ بہترین مظاہرہ ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مکتب امامیہ گڑھی موانا، مکتب امامیہ گڑھی موانا میرٹھ، دینی و دنیاوی تعلیم دونوں کا فرق آپ خود یہ محسوس کریں اس ڈرامے کے ذریعے سے، تمثیلی مکالمے کے ذریعے سے، کہ واقعاً بچوں نے کتنی محنت کی ہے اور مدرس نے کتنی عرقریزی کی ہے اسے سجانے میں، سنوارنے میں، تراشنے میں۔ اگر پسند آئے تو بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور کرتے رہیں، اور اگر اور زیادہ پسند آ جائے تو کچھ نہ کچھ انعام کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ بھائی تنظیم تو انعام دے رہا ہے، تنظیم نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگا رکھی ہے اس صورت سے کہ آپ جو ہے خالی داد و تحسین ہی دیں گے بلکہ انعام نہیں دے سکتے ہیں۔ اب دونوں صورتیں اور دونوں ذریعوں سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ فی الحال روبرو ہے آپ کے مکتب امامیہ گڑھی موانا دینی و دنیاوی تعلیم تمثیلی مکالمہ، زہرا بطول، مشہد رضا، شفا بطول، زمن عباس، علی، یہ چہارم اور پنجم کے بچے ہیں جو تمثیلی مکالمے کے لیے آ چکے ہیں۔ اور پھر جب تک یہ بچے آ رہے ہیں میں گزارش کروں گا مرد مومن نے جو مکتب امامیہ جٹ پورہ کی بچیوں کے لیے اور مدرس کے لیے خصوصی انعام بھیجا ہے وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں۔ مدرس مولانا اقرار رضا صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں، مکتب امامیہ کے مدرس ہیں، پیش نماز ہیں جٹ پورہ ضلع بجنور کے، لہٰذا اپنا خصوصی انعام وہ نائب صدر ادارے تنظیم المکاتب مولانا ممتاز علی صاحب قبلہ کے دست مبارک سے حاصل کر رہے ہیں۔ عظمت محمد و آل محمد پر بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ مکتب امامیہ جٹ پورہ کی بچیوں سے بھی یہ گزارش ہے جنہوں نے قرآن اور نہج البلاغہ کے اوپر بہترین مکالمہ کیا ہے، ان بچیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ آئیں اور آنے کے بعد اپنا خصوصی انعام حاصل کریں جو ایک ممبئی کے مرد مومن نے 1400 روپے کی صورت میں عطا کیا ہے۔ بہترین مظاہرہ تھا قرآن اور نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ میں پھر ایک بار یہ کہتا ہوا چلتا ہوں کہ دیکھیے جنہوں نے سنا انہوں نے سن لیا، اب جس نے نہیں سنا ہے وہ ہمیشہ افسوس کرتا رہے گا
کاش میں نے یہ بھی سنا ہوتا، کاش میں نے یہ بھی سنا ہوتا، کاش میں نے یہ بھی سنا ہوتا، کاش مجھ سے یہ نہ مس ہوا ہوتا، مجھ سے یہ نہ مس ہوا ہوتا، مجھ سے یہ نہ مس ہوا ہوتا۔ فی الحال تشریف لا رہی ہیں مکتب امامیہ جٹ پورہ کی بچیاں اپنا خصوصی انعام حاصل کرنے کے لیے۔ بچیوں کی سلامتی کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تشریف لا رہے ہیں مکتب امامیہ گڑھی موانا میرٹھ کے بچے، دینی و دنیاوی تعلیم۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ حاضران جلسہ، علماء کرام، شورائے کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم موانا کے مکتب ولی الاصل شاہپور گھڑی سے آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک تعلیمی مظاہرہ پیش کریں گے جس میں ایک طرف دینی تعلیم دی جائے گی اور ایک طرف دنیاوی، اور پھر اس کے اثرات دکھائے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی تنظیم المکاتب مولانا غلام عسکری صاحب تابہ سرا کی روح کو بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وحشر۔ ممی میں اسکول جا رہا ہوں، میرے اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جی بیٹا آپ اسکول چلے جائیے۔ جی ممی۔ امی جان میں مدرسے جا رہا ہوں، میرے مدرسے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جی بیٹا آپ مدرسے چلے جائیے۔ رمن بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی میں اسکول جا رہا ہوں۔ بھائی آپ مدرسے نہیں آ رہے؟ ارے بھائی میں مکتب اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے اسکول کے ایگزام آنے والا ہے نا، تو میں اس لیے مکتب نہیں آؤں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھائی آپ نے ایڈمیشن ہی کیوں کرایا پھر؟ ارے بھائی ایڈمیشن تو میری ممی نے زبردستی کرا دیا تھا، ورنہ میرا کوئی دل نہیں تھا مکتب آنے کا۔ تو بھائی اپنے ماں باپ کے ہی پیسے برباد کر رہے ہیں آپ۔ ارے ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ پیسے ہی تو برباد کریں گے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں تو تھوڑی عیش بھی کریں گے۔ ماں باپ کماتے کس کے لیے ہیں؟ ماں باپ کماتے بھی تو ہمارے لیے ہی ہیں، تو ان کا کچھ فائدہ تو کریں آپ۔ ارے فائدہ ہی کریں گے، اب ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہماری جاب لگے گی، جاب لگنے کے بعد فائدہ ہی کریں گے۔ یہ تو بھائی نصیب کی بات ہے، جاب دینی تعلیم سے لگ جائے یا دنیاوی تعلیم سے۔ ارے کوئی نصیب کی بات نہیں ہوتی یار، یہ سب پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اور آپ نماز جماعت میں بھی نہیں آ رہے؟ ارے بھائی میں کبھی نماز جماعت میں آ بھی جاتا ہوں تو بغیر جماعت کے ہی پڑھ کے چلا جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور جماعت میں ویسے بھی بہت دیر لگ جاتی ہے۔ بھائی اگر آپ نماز جماعت سے پڑھیں گے تو آپس میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا ہوگا اور نماز کا ثواب 2 گنا ہو جائے گا۔ ارے وہ تو ہوگا، وہ ہمیں نہیں کرنا۔ ویسے دینی تعلیم پڑھنے سے ہوگا کیا؟ دینی تعلیم پڑھنے سے آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ کو مذہب کے احکام معلوم ہوں گے، کھانا کھانے کے احکام معلوم ہوں گے، اور بڑوں سے کیسے باتیں کرنا چاہیے یہ تمیز آئے گی۔ ارے بھائی وہ ہم خود کر لیں گے، آپ کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے اپنا کام کریے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ بیٹا آ گیا؟ جی ممی میں آ گئی ہوں، ممی فون دے دیجیے۔ لیجیے بیٹا۔ امی جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آپ آ گئے؟ جی امی جان راستے میں زمن بھائی ملے تھے، وہ میں نے کہا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں اسکول جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مدرسے نہیں آ رہے؟ تو کہنے لگے مدرسے تو میری ممی نے زبردستی ایڈمیشن کرا دیا تھا،
پھر میں نے ان سے نماز کے لیے کہا تو کہنے لگے کہ نماز میں اپنی خود پڑھ کر چلا جاتا ہوں, جماعت سے نہیں پڑھتا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر کہنے لگے کہ دین پڑھنے سے ہوگا کیا. میں نے ان کو سمجھایا کہ دین پڑھنے سے آپ کی آخرت سنور جائے گی اور مذہب کے احکام معلوم ہوں گے. امی جان آپ ان کی امی کو جا کر ضرور سمجھانا. جی بیٹا, میں جاؤں گی ان کے گھر اور ان کی امی جان کو سمجھا کر آؤں گی. لیکن بیٹا یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. میں آپ کی جیسی تربیت کروں گی آپ پر ایسا ہی اثر ہوگا, اور ان کی امی جان ان کی جیسی تربیت کرے گی اور ان کی امی جان ان کی جیسی تربیت کرے گی, ان پر ایسا ہی اثر ہوگا. جی امی جان. ممی مجھے بھوک لگ رہی ہے, میرے لیے کھانا لا دیجیے. جی بیٹا میں لا رہی ہوں آپ کے لیے کھانا. لیجیے بیٹا آپ کھانا کھا لیجیے. جی ممی کھا رہا ہوں ابھی. بیٹا کھا لیجیے, ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے ممی وہ میں کھا لوں گا نا, ابھی دکھ رہا ہے آپ کو میں پب جی کھیل رہا ہوں. ارے بیٹا پب جی بعد میں کھیل لینا, پہلے کھا لیجیے. بیٹا پب جی بعد میں کھیل لینا, پہلے کھانا کھائیے پھر یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے ممی آپ کو دکھ رہا ہے میں کھیل رہا ہوں, میں مر جاؤں گا, پھر آپ میرے اوپر ایسے مت کرا کرو, میں نہیں کھاؤں گا ابھی. جائیے بیٹا کھا لیجیے, میں گرم نہیں کروں گی, میں بار بار گرم نہیں کروں گی پھر آپ کے لیے کھانا. ہاں مت کرنا, میں نہیں کھاؤں گا. جائیے لے جائیے پہلے کھانا, میں نہیں کھاؤں گا. بیٹا لائیے فون ادھر دیجیے, پہلے کھانا کھائیے. ہاں آپ تو فون چھین لیتی ہیں بس, اور کیا کام ہے آپ کو. بیٹا میں پھر گرم نہیں کروں گی, میرا سیریل نکل رہا ہے. ہاں آپ کو کام کیا ہے, پورے دن سیریل دیکھنا ہے, ناٹک دیکھنا ہے, اور کہنے واہ واہ. بیٹا بازار میں جانا ہے, بازار میں شاپنگ کر لی, میک اپ کر لیا, سیریل دیکھ لیا, اور آپ کو کام ہی کیا ہے پورے دن بھر. بیٹا میں نے آپ سے جو کہا ہے نا آپ وہ کریے, پہلے آپ کھانا کھائیے گا, فون بعد میں یوز کریے. میں نہیں کھاؤں گا کھانا. سب اسکول سے آ کے یونیفارم چینج کرتے ہیں, ہینڈ واش کرتے ہیں, لیکن آپ کچھ نہیں کرتے ہو, بس آپ کو نا فون چاہیے اور پب جی چاہیے. چلو اچھا چھوڑو ممی, لائیے آپ فون دے دیجیے. وہ ممی بازار میں جو وہ نئی مارکیٹ میں جو نیو فیشن آیا ہے نا, وہ ڈیمیج پینٹ ہے, پھٹی ہوئی ہے, وہ مجھ کو لانی تھی. جی بیٹا وہ تو مجھے بھی اچھی لگتی ہے, میں آپ کو دلا دوں گی. ہاں ممی وہ 2000 روپے کی ایک پینٹ ہے. ہاں تو میں آپ کو 2 دلا دوں گی, وہ مجھے بہت پسند ہے, یہاں سے پھٹی ہوئی آتی ہیں. جی ممی کل چلیں گے دونوں, پھر لے جی بیٹا چلیں گے ہم دونوں, 2 دلا کے لے آؤں گی میں آپ کو. امی جان مجھے کھانا لا دیجیے, میں ہاتھ دھو کر آ رہا ہوں. جی بیٹا میں کھانا لاتی ہوں, ہاں آپ ہاتھ دھو کر آئیے. شاباش. لیجیے بیٹا کھانا کھا لیجیے. بیٹا کھانا کھانے سے پہلے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. جی امی جان. جیسے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, واہ 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 واہ. کھانا کھانے کے بعد شکر خدا کرنا, جی امی جان. اور جو چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھانا, اور جو ریزے دسترخوان پر گر جائیں ان کو جمع کر کھا لینا. اور بیٹا کھانا کھاتے وقت صرف اپنا کھانا کھاتے رہنا چاہیے, دوسروں کے کھانے میں نہیں نظر کرنی چاہیے. واہ 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 واہ. امی جان یہ ساری باتیں ہمیں مدرسے میں مول صاحب بتاتے ہیں. بیٹا بتاتے ہیں, لیکن ہمارا فرض ہے کہ یہ باتیں ہم آپ کو گھر میں بھی بتائیں. جی امی جان. کھانا کھا لیجیے آپ. جی امی جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو میں زمن کے اسکول سے بول رہا ہوں. جی گڈ مارننگ سر, بتائیے. گڈ مارننگ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زمن کے فائنل ایگزام آ رہے ہیں. کون سی ڈیٹ سے آ رہے ہیں زمن کے فائنل ایگزام؟ 23 مارچ سے آ رہے ہیں زمن کے فائنل ایگزام. اوکے سر. آپ کل آفس میں آ کر اس کی ڈیٹ شیٹ اور سلیبس لے جانا. جی میں کل آفس میں آ کر ڈیٹ شیٹ اور سلیبس لے جاؤں گی. اور اس کی فیس بھی ڈپازٹ ہوئے گی. کتنی فیس آئے گی؟ 5000 روپے. 5000 روپے میں لے کر آ جاؤں گی. 2000 اس کی ایگزام فیس ہے, 3000 اس کی مہینے کی فیس ہے. جی ٹھیک ہے, کل میں لے کر آ جاؤں گی 5000 روپے. جلدی آنا ورنہ سے ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے گا. اوکے سر. 5000 اس کی ایڈوانس فیس بھی آئے گی. اچھا میں کل 10,000 روپے لے کر آ جاؤں گی. آپ کل 10,000 روپے لے کر اسکول میں آ جانا ورنہ اسے ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے گا. جی میں کل 10,000 روپے لے کر اسکول میں آ جاؤں گی. آپ مجھے ٹائمنگ بتا دیجیے. صبح 8 بجے سے 2 بجے تک. اوکے سر, گڈ مارننگ. امی جان. ممی کس کا فون تھا؟ بیٹا آپ کی سر کی کال آئی تھی. کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ بول رہے تھے کہ زمن کے نا فائنل ایگزام آ رہے ہیں, آپ ڈیٹ شیٹ اور سلیبس لے جانا اور فیس ڈپازٹ کر دینا. جی ممی سر میرے سے بھی کہہ رہے تھے کل اپنی ممی کو لے کر 10,000 روپے لے کر اسکول میں آنا. جی آپ کے 10,000 روپے جمع ہوئیں گے, وہ بول رہے تھے ورنہ ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے گا. جی ممی کل چلیں گے ہم دونوں. جی میں کل 10,000 روپے لے کر ہم اسکول میں چلیں گے. ٹھیک ہے ممی. چلیے بیٹا زہرا بہن کے گھر چلتے ہیں, میں ان کو سمجھا کر آؤں گی کہ وہ اپنے بیٹے کو روز مدرسے بھیجے. جی امی جان.
खोलिए। जमन बेटा जाना, कौन आया है? मम्मी मैं नहीं खोलूंगा ना, अभी मैं पबजी खेल रहा हूँ। अरे बेटा चले जाइए, देखिए गेट पे कौन आया है। अरे मम्मी मैं नहीं खोलूंगा ना, जब आपसे कह रहा हूँ मैं नहीं खोलूंगा, अभी जाइए। बेटा मैं आपसे कहती हूँ कि थोड़ी देर उर्दू की बुक भी खोला करो। अरे मैं नहीं खोलूंगा ना, जब मैं आपसे कह रहा हूँ जाइए खोलिए आइए। हर चीज़ फ़ोन से नहीं होती है। जी मुझे मत परेशान करिए, जाइए आप। आपको तो बस फ़ोन ही चाहिए। जी अलैकुम अस्सलाम। शिफा बहन अंदर आ जाइए। खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। हम आपसे एक बात करना आए हैं। जी बताइए। वो हमसे अली बता रहा था कि उसको रास्ते में ज़मन मिला था जी। तो उसने ज़मन से कहा कि भाई आप मदरसे क्यों नहीं आते, मदरसे आया करो। तो उसने कहा कि मेरे मदरसे में दिल नहीं लगता और मैं नहीं आऊँगा मदरसे, और मेरे स्कूल के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसलिए मैं मदरसे नहीं आता। तो ज़हरा बहन आप उसको समझाइए और मदरसे भेजिए। वो अभी मदरसे नहीं आएगा, अभी उसे स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, वो उसकी तैयारी कर रहा है। ज़हरा बहन मदरसे के भी इम्तहान आने वाले हैं। अरे बहन अभी नहीं आएगा ना, मैं आपसे बता रही हूँ, उसके स्कूल के एग्ज़ाम है। नहीं ज़हरा बहन आप उसको रोज़ मदरसे भेजिए। और अली से मौलाना साहब ने ज़मन की फ़ीस के लिए भी कहा था। कितनी फ़ीस आएगी मदरसे की? 50 रुपये महीना। 50 रुपये इतने ज़्यादा क्यों? ज़हरा बहन 50 रुपये इतने ज़्यादा, क्या बात है, ये देखिए। ज़हरा बहन 50 रुपये इतने ज़्यादा तो नहीं है। शिफा बहन अभी तो मैंने 10,000 रुपये स्कूल के जमा किए हैं, और अब मैं मदरसे की क्यों दूँ जब वो जाता नहीं है। अब मैं क्या पैसे अपने बर्बाद करूँगी मदरसे में दे के? स्कूल के मैंने अभी 10,000 रुपये जमा किया है, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं ज़हरा बहन आप उसको रोज़ मदरसे भेजिए, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। आप ही पढ़ा लीजिए अपने बेटे को। नहीं ज़हरा बहन अभी आप बताइए कि मैंने 10,000 रुपये स्कूल में जमा किए हैं, तो आपको 10,000 रुपये इतने कम लग रहे हैं, 50 रुपये आपको इतने ज़्यादा लग रहे हैं। शिवा स्कूलों में तो 20-20, 10-10 हज़ार रुपये जमा कर देते हैं और 50 रुपये मदरसे के नाम से निकलते नहीं। शिवा बहन बस आप ही पढ़ा लीजिए अपने बेटे को, हम आपसे कह रहे हैं, आप ही पढ़ा लीजिए बस अपने बेटे को। जी इंशाल्लाह मैं तो अपने बेटे को दीनी तालीम दिलाऊंगी और मौलाना बनाऊंगी। हाँ मौलाना बनाने से क्या होता है, मौलाना साहब की तो इनकम भी बहुत कम होती है। नहीं ज़हरा बहन अगर मैं अपने बेटे को मौलाना बनाऊंगी तो उसकी आखिरत सुधर जाएगी, और हमारे माशरे में मौलाना हजरात की बहुत ज़रूरत है। और अगर उलेमा नहीं रहेंगे तो दीन आगे कैसे बढ़ेगा, हमारे दीन की रूहानी तरक्की कैसे होगी। और रही बात इनकम की, तो ये हमारे माशरे के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी तनख्वाह क्या होनी चाहिए। शिवा बहन आप ही पढ़ाइए, आप ही बनाइए मौलाना। मैं तो अपने बेटे को गवर्नमेंट जॉब दिलाऊंगी, मैं तो उसे जॉब दिलाऊंगी। मौलाना बनाने से क्या होएगा, मैं तो गवर्नमेंट जॉब दिलाऊंगी। चलिए ज़हरा बहन हम तो आपको समझाना आए थे, आगे आपकी मर्जी, जो आप चाहें। खुदा जी खुदा हाफिज़। अरे मम्मी कहाँ इन बेकार आदमियों के चक्कर में पड़ रही हो, इनके जी बताइए। जी बेटा आप सही कह रहे हो। मम्मी वो जो मैं जॉब देखने गया था वहाँ मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ। जी बेटा इंटरव्यू देने चले जाएं, अच्छे से कर लेना बेटे। जी मम्मी। ओके। अम्मी जान मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जॉब निकली थी, मैं उसका फॉर्म भरने जा रहा हूँ। जी बेटा चले जाइए आप। मम्मी जी जो इंटरव्यू देने गया था तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया है। वो कह रहे थे अगर आप उर्दू पढ़े होते, अगर आप पर उर्दू पढ़नी आती तो हम आपको सिलेक्ट कर लेते। उन्होंने मुझको मना कर दिया, कह रहे हैं कोई उर्दू पढ़ा इंसान होना चाहिए। बेटा मैंने आपसे कहा था कि हर चीज़ फ़ोन में नहीं होती है, थोड़ी देर आप उर्दू की बुक भी खोला करो। और मैंने आपका मदरसे में भी एडमिशन कराया था, आप जाते नहीं थे। मैं आपसे कहती थी कि बेटा उर्दू की बुक भी खोला करो, लेकिन आप तो बस पबजी खेलते थे। जी मम्मी ये बात तो मेरे से अली भाई भी कह रहे थे कि मकतब आ जाया करो, और ये हर चीज़ दुनियावी तालीम से नहीं होती, दीनी तालीम से भी ज़रूरी है। और मेरे से कह रहे थे नमाज जमात में भी जाया करो। मम्मी मैं अगर अली भाई की बात पर अमल करता तो काश आज मेरी जॉब लग जाती। जी बेटा आपको अली भाई की बातों पर अमल करना चाहिए था। जी मम्मी। और बेटा इसमें गलती मेरी भी है, अगर मैं आपको आपकी तरफ तवज्जो देती उर्दू की तरफ तो आपकी जॉब लग सकती थी। जी मम्मी। जी बेटा। अम्मी जान सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। बेटा आप आ गए? जी अम्मी जान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जॉब निकली थी, मैं उसमें सिलेक्ट हो गया हूँ। अच्छा बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है। अम्मी जान ज़मन भाई के यहाँ मिठाई लेकर चलते हैं। जी बेटा चलते हैं। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। कैसे हैं शिबा बहन? सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं ज़रा बहन? जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए। कोई उम्र नहीं होती है, अब भी आप पढ़ लीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जॉब लगा सकें। जी भाई मैं शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा पढ़ने की, भाई आप मेरा साथ देना।
جی زہرا بہن، ہم آپ کو سمجھاتے تھے کہ سب کچھ دنیاوی تعلیم سے نہیں ہوتا، اگر ہم چاہیں تو دینی تعلیم کے سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جی شیبہ بہن، آپ ٹھیک کہتی تھی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور زہرا بہن یہی تو ہے، ہمارے معاشرے میں مدرسوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ جی اگر ہم مدرسوں کو اہمیت دیتے تو ہمارا معاشرہ ترقی کرتا، اور ترقی صرف دنیاوی پڑھائی سے نہیں ہوتی بلکہ دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جی شیبہ بہن، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شکریہ۔ شکریہ زہرا بہن۔ راہوں میں جب چراغ مکاتب کے جل گئے، راہوں میں جب چراغ مکاتب کے جل گئے، بچے عمل میں باپ سے آگے نکل گئے، بچے عمل میں باپ سے آگے نکل گئے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بہترین تمثیلی مکالمہ آپ سماعت فرما رہے تھے، دینی اور دنیاوی تعلیم کے فرق اور اس کے امتیازات، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تھیں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ دینی تعلیم کی ضرورت کتنی ہے اور دنیاوی تعلیم ہمیں کس حد تک حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ کے پیش نظر ہے، مظاہرہ آپ نے دیکھا، سنا، فیصلہ آپ کو خود یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے اچھے اور تابناک مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ مظاہرہ آپ کو بتائے گا۔ ایک بچی نے اس میں ایک فقرہ کہا تھا کہ ہم اپنے بچے کو مکتب اس لیے بھیج رہے ہیں، دینی تعلیم اس لیے دلا رہے ہیں کہ اسے مولوی بنانا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ مکتب میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو مولوی بنانا مقصود ہوتا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ سن 1968 11 اگست میں جب بانی تنظیم مولانا غلام عسکری علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ الشریف نے ادارے تنظیم المکاتب کی بنیاد ڈالی تھی، اسی وقت سے تنظیم کا یہ مقصد رہا ہے، یہ ایم رہا ہے کہ یہاں پڑھنے والا بچہ مولوی نہیں بنایا جائے گا، یہاں پڑھنے والا بچہ مجتہد یا مفتی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ بانی تنظیم نے مکاتب اس لیے قائم کیے تھے کہ یہاں 5 سالہ 6 سالہ نصاب تعلیم میں بچہ اتنا دین سیکھ جائے، اتنی شریعت سیکھ جائے، اتنا اسلام سیکھ جائے کہ آنے والی زندگی میں اسے کوئی محتاجی نہ ہو، بلکہ وہ خود یہ فیصلہ کر سکے کہ شریعت نے ہمارے لیے حلال کیا قرار دیا ہے اور حرام کیا قرار دیا ہے، جائز کیا بنایا ہے اور ناجائز کیا بنایا ہے۔ بانی تنظیم یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، انجینئر بنے، اسکالر بنے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں جائے۔ مقصد یہ تھا اگر دنیاوی ڈاکٹر رشوتیں لیتے ہیں تو ہمارا ڈاکٹر رشوت نہ لینے پائے، اگر دنیاوی ٹیچر چوریاں کرتے ہیں، پیپر آؤٹ کرتے ہیں، لیک کر کے اس سے پیسہ حاصل کرتے ہیں تو ہمارا ٹیچر ایسا نہ کرنے پائے۔ یعنی بانی تنظیم یہ چاہتے تھے دینداری کے ساتھ ہمارا ڈاکٹر، انجینئر، عالم بھی ہو، اور ایسا عالم جو عالم باعمل کہلائے، یعنی جو اس نے سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہوا نظر آئے۔ بانی تنظیم اور ادارے تنظیم المکاتب کی اب بھی یہی خواہش ہے اور یہی مشن ہے جسے لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ دینداری کا پیغام ہر ایک تک پہنچے، چاہے ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، اتنا دین سیکھ جائے کہ اسے خود یہ پتہ رہے ہمارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ آئیے حضرات سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ شاستری پارک، مکتب امامیہ شاستری پارک، صدف فاطمہ جس کا موضوع ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ درجہ اول کا یہ سبق ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ صدف مکتب امامیہ شاستری پارک۔ اللہ اکبر۔
अल्लाहुम्मा अभी जो तमसीली मकालमा आपने देखा है, सुना है और जिन बच्चों ने पेश किया है, उनके मुदर्रिस को खुसूसी इनाम के लिए दावत दी जा रही है। गुजारिश कर रहा हूँ उनके मुदर्रिस से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नायब सदर इदारे तंज़ीमुल मकातिब लखनऊ मौलाना मुमताज़ अली साहब क़िबला के दस्ते मुबारक से खुसूसी इनाम हासिल करें जो इदारे तंज़ीमुल मकातिब की तरफ से दिया जा रहा है। लिहाजा इनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाली के लिए बावाज़ बुलंद सलावत इरशाद फरमाएं। रूबरू है आपके सामने मकतब इमामिया दरस कुरान शास्त्री पार्क दिल्ली की सदफ़। मौजू है अल्लाह देख रहा है। बिस्मिल्लाह बेटा। सदर जलसा सदराम सलाम अलैकुम। मैं मदरसे दरस कुरान की तालिबा हूँ। मेरा नाम सदर ज़हरा नकवी है। मैं आपके सामने एक सबक पेश करना चाहती हूँ जिसका उन्वान है वो देख रहा है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ फरमाएं। एक स्कूल में बहुत से लड़के पढ़ते थे मगर उस्ताद एक लड़के को ज़्यादा चाहते थे। एक दिन तमाम लड़कों ने मिलकर उस्ताद से शिकायत की कि हम सब आपसे पढ़ते हैं मगर आप अली को ज़्यादा चाहते हैं। उस्ताद ने को वो कहा वो तुमसे ज़्यादा मेहनती, तेज़ और समझदार है, हर काम सोच समझ कर करता है, तुम वैसे नहीं हो। उस्ताद भी समझ गए। उन्होंने कहा अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारा टेस्ट कर लूँ। सभी लड़कों ने कहा इससे अच्छी क्या बात है। सभी लड़के तैयार हो गए। उन्होंने देखा उस्ताद के हाथ में बहुत सारी चिड़ियाँ थीं और बहुत सारी छुरियाँ। उन्होंने कहा जाओ और इन्हें ज़िबा करके ले आओ। लेकिन ख्याल रखना ज़िबा ऐसी जगह करना जहाँ कोई देखने वाला ना पाए। थोड़ी देर में सब ज़िबा करके ले आए मगर अली ज़िबा करके नहीं लाया। सभी लड़के देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा उस्ताद इसको इतना चाहते हैं और इसने उनकी बात पर अमल नहीं किया। उस्ताद ने एक एक को बुलाया और पूछा तुमने कहाँ ज़िबा किया। एक ने कहा स्टोन में, एक ने कहा गुस्ल खाने में, एक ने कहा डेस्क के नीचे। गर्ज के एक न एक जवाब दिया। फिर अली से सवाल किया तुमने चिड़िया को ज़िबा क्यों नहीं किया। अली ने कहा मैं इन तमाम जगहों पर गया मगर वहाँ मेरा एक देखने वाला मौजूद था। उस्ताद ने पूछा वो देखने वाला कौन था। अली ने कहा मेरा खुदा। उस्ताद ने कहा बच्चों देखा तुमने अली को खुदा पर कितना ईमान था। ऐसा इंसान कभी भी चोरी छुपे किसी की बुराई नहीं कर सकता। और यकीन रखना कि खुदा हर जगह देख रहा है। तुम भी अली जैसे बन जाओ। जब भी कोई बुराई का ख्याल आए तो ये सोच लेना खुदा देख रहा है। नए सलवार। शाबाश। मकतब इमामिया दरस कुरान शास्त्री पार्क की ये बच्ची तकरीर कर रही थी अल्लाह देख रहा है। कोई भी अमल करें बस ये ख़याल रहे कि अल्लाह देख रहा है। बानी तंज़ीम मौलाना ग़ुलाम अस्करी साहब क़िबला आलल्लाहु मक़ामा के उस्ताद मोहतरम मैंने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सफ़ी हैदर साहब क़िबला सेक्रेटरी तंज़ीमुल मकातिब की ज़बानी ही ये सुना है। दौरान सफ़र भी और तकारीर के दरमियान भी उन्हीं की इजाज़त से ये फ़क़रा अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि बानी तंज़ीम के उस्ताद मोहतरम अल्लामा आदिल अख्तर साहब जब बानी तंज़ीम फ़ारिग़ हो गए मदरसतुल वाइज़ीन से और जाने लगे तबलीग़ के मैदान में, तो ज़ाहिर है कि कुछ नसीहत आमोज़ फ़क़रे होते हैं जो असातीज़ अपने महबूब नज़र शागिर्दों को या जमी तौर पर सारे शागिर्दों को देते हैं। बानी तंज़ीम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ग़ुलाम अस्करी अब मदरसे की दुनिया से निकल कर आवाम की दुनिया में जा रहे हो जहाँ इख्तलाफ़ात भी हैं, इंतशार भी हैं, तंज़ो मिज़ाह भी हैं, तरह तरह के मुश्किलात भी हैं, तरह तरह की सहूलतें और आसानियाँ भी हैं। कोई भी काम करना लेकिन जहन में ये रहे कि अल्लाह देख रहा है। कोई भी काम करना लेकिन जहन में ये रहे कि अल्लाह देख रहा है। बेहतरीन तकरीर मकतब इमामिया शास्त्री पार्क की यह बच्ची इसी उन्वान से कर रही थी। मैं जल्दी जल्दी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। गुजारिश कर रहा हूँ मकतब इमामिया अकबरिया, मकतब इमामिया अकबरिया ज़बानी दीनियात अतफ़ाल मुकम्मल, लेकिन पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ़ नमूना दिखाना है, सिर्फ़ नमूना। मकतब इमामिया अकबरिया मुस्तफ़ाबाद ज़बानी दीनियात रिदा फ़ातिमा दर्जा अतफ़ाल रिदा फ़ातिमा। इससे पहले कि वो बच्ची आए मैं गुजारिश कर रहा हूँ नज़्म के लिए मकतब इमामिया
नज़्म पढ़ने के लिए मकतब इमामिया खजूरी दिल्ली, मकतब इमामिया खजूरी दिल्ली। नई दुनिया नज़्म का उन्वान है तौहीद मेहदी, मोहम्मद समीर, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद एहसान। ये बच्चे आएँ, नज़्म पढ़ें और जब तक इनकी नज़्म मुकम्मल होगी तैयार रहेंगे मकतब इमामिया अकबरिया के बच्चे। नज़्म पढ़ने के लिए मकतब इमामिया खजूरी के बच्चे आ रहे हैं। दर्जा सोम के सिलेबस से यह नज़्म है जिसका उन्वान है नई दुनिया। बच्चों की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। मुहतरमुल मकाम सदर जलसा व उलमा इकराम व मोमिनीन हज़रात सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद समीर मकतब इमामिया अशफिया दारुल कुरान खजूरी का तालिब इल्म हूँ। हम आपके सामने एक नज़्म पेश करना चाहते हैं जिसका उन्वान है नई दुनिया। इस दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि हम किस तरह पढ़ें, चूँकि तंजीमुल मुकातिब के ज़िम्मेदारान इसका इंतज़ाम भी कर चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए दीनदार बनना और दूसरों को बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहालत ही सबब होती है ज़िल्लत और खुआरी का, जहालत ही सबब होती है अक्सर बदनसीबी का। जहालत जैसी लानत को ज़माने से मिटाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे। न बाहम रंजिशें होंगी, न बाहम सख्तियाँ होंगी, न ये जुल्मो सितम होंगे, न ये बदबख्तियाँ होंगी। सितमरानों में लुत्फ़ और रहम के जज्बे जगाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे। किसी सूरत भी हम थमने न देंगे कोशिशों की रो, जो कम होती नजर आई चराग़े ज़िंदगी की लो। चराग़े ज़िंदगी में खून भी अपना मिलाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे। फलक पर जगमगाएगा सितारा आदमियत का, ज़मीं पर बोल बाला होगा फिर अदलो सदाकत का। ज़माने को सबक रोशन ज़मीरी का पढ़ाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे। निराली शान का होगा करीबो दूर का आलम, नजर आएगा ताहद्दे नजर एक नूर का आलम। नई शम्मे जलाएंगे, नई महफिल सजाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे। फिरोज़ा होगी हर सीने में शम्मे अज़्म हिम्मत की, करेंगे दिल से पूरी हर ज़रूरत मुल्क व मिल्लत की। हम अपने मुल्क व मिल्लत को नई मंजिल पे लाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे, इसी दुनिया को हम एक दिन नई दुनिया बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मकतब इमामिया असफिया खजूरी के ये बच्चे नज़्म पढ़ रहे थे। बहरहाल बच्चे हैं, गुजारिश यही करूँगा कि अगर मुदर्रिसीन अपने बच्चों को इससे अच्छा भी कराएं तो और बेहतर होगा। बहरहाल अच्छा है लेकिन इससे भी अच्छा कराया जा सकता है, और ख़ुसूसन जो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं उसके ऊपर
اعرابی جو غلطیاں ہیں اس کے اوپر توجہ دلانی چاہیے. بچی دیکھیے حوصلے میں پہلے ہی آ چکی ہے. ابھی ظاہر ہے کہ میں اسے بلانے والا تھا. بچی کے سلام. السلام علیکم. میں مکتبہ امام اکبریہ کی طالبہ ہوں اور میں آپ کے سامنے ایک پروگرام پیش کرنا چاہتی ہوں جس کا عنوان ہے دین یاد. اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں. بچوں ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا چاہیے اور زندگی کے تمام کاموں میں برکت کے لیے صلوات ملنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد آل محمد مسجد فرنو فرنا بھیم. اے میرے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وابش رسول اللہ وخلیفتہ بلافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصول دین دین کی جڑے 5 ہیں. اول توحید، دوسرے تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے دین دین 3 کی شاخیں 10 ہیں. اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی کی ہدایت کرنا، آپ پہ برائی سے روکنا، 9ویں خدا رسول اور امام سے محبت کرنا، 10ویں خدا رسول اور امام کے دشمنوں سے نفرت کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12 اماموں کے نام. پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تیسرے امام حسین شہید شہداء علیہ السلام، چوتھے امام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام، 9ویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام حضرت آخر زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا عقیدہ. پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، دوسرے امام حسن ہمارا عقیدہ. حسین شہید شہداء علیہ السلام، چوتھے امام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت علی. اللہ ہمارا خدا ہے. اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، نبی 1,86,000 ہے، رسول 313 ہے، برے رسول 5 ہے، آسمانی کتابیں 4 ہیں، قلب ایک شہید بیٹھا ہے. شاباش شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہمارا خدا ہے، اسلام ہمارا دین ہے، حضرت محمد مصطفیٰ ہمارا آخری رسول ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، 12 امام ہمارے رہبر ہیں، علم ہمارا دشار ہے، حضرت محمد مصطفیٰ محبت اہل بیت ہماری پہچان ہے، ہم سیاست ناصری ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے فرائض. نماز روزانہ 5 مرتبہ واجب ہے، روزہ رمضان میں واجب ہے، زکوٰۃ 9 چیزوں پر واجب ہے، حج تمام عمر میں 1 بار واجب ہے، خمس 7 چیزوں پر واجب ہے. جہاد کے لیے نبی امام کی اجازت ضروری ہے. برائی سے روکنا ہر مسلمان پر واجب ہے. نیکی کی ہدایت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. ہم اہل بیت کے دوستدار ہیں اور ان کے دشمنوں سے بیزار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فاستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أمير المؤمنين والإمام المتقين علي ولي الله وبشير رسول الله وخليفته بالعفس. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. هيا لا خير المل هيا لا خير المل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. کا صاحبہ عصمت کا خیمہ چاہیے. مدح حیدر کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے. آیتوں کا صاحبہ عصمت کا خیمہ چاہیے. آپ سنتے رہیں انشاءاللہ بچے سناتے رہیں گے. آیتوں کا صاحبہ عصمت کا خیمہ چاہیے. مدح حیدر کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے. محفل مدح علی میں خاموشی اچھی نہیں. دل اگر سینے میں ہے تو پھر دھڑکنا چاہیے. دل اگر سینے میں ہے تو پھر دھڑکنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بچی پوری دنیات سنا رہی تھی لیکن آپ پر خاموشی طاری تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچی کی خوب حوصلہ افزائی ہوتی. آئیے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی سماعتیں معراج کی کس بلندی تک پہنچتی ہیں. ایک بچی گئی دوسرا آ رہا ہے. لہو پھر ہم سے مانگا جا رہا ہے. سرے مقتل سجایا جا رہا ہے. لہو پھر ہم سے مانگا جا رہا ہے. سرے مقتل سجایا جا رہا ہے. غرور حرملہ ٹوٹے گا ایک دن علی اصغر کو لایا جا رہا ہے. غرور حرملہ ٹوٹے گا ایک دن علی اصغر کو لایا جا رہا ہے. روبرو ہے آپ کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد. حاضرین محفل السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد لی مضر الجائب تجید اون القف النوائب کل ہم وغم سین جلی بیزمات کا یا اللہ و بنوات کا یا محمد و ولایت کا یا علی و یا علی و یا علی و درکنی 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 نار صلوات. کتنی تھی لازوال محبت نماز کی. کتنی تھی لازوال محبت نماز کی. گردن پہ تیغ پھر بھی حفاظت نماز کی. گردن پہ تیغ پھر بھی حفاظت نماز کی. اتنا نکھار اپنے لہو سے حسین نے. اتنا نکھار اپنے لہو سے حسین نے. کردار ساز بن گئی صورت نماز. کردار ساز بن گئی صورت نماز کی. اگر آپ کو بچانا ہے مقصد حسین کا. اگر آپ کو بچانا ہے مقصد حسین کا. بچوں میں اپنے ڈال
لیے عادت نماز کی۔ نعرہ صلوات۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جنت کا پتہ شام سحر ڈھونڈ رہا ہے، جنت کا پتہ شام سحر ڈھونڈ رہا ہے، ماں ساتھ پر جان کدھر ڈھونڈ رہا ہے، ماں ساتھ پر جان کدھر ڈھونڈ رہا ہے، ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں دیتا، ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی نہیں دیتا، پھر خاک دعاؤں میں سر ڈھونڈ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ خاموشی میں کبھی طوفان بھی آ جاتے ہیں، خاموشی میں کبھی طوفان بھی آ جاتے ہیں، گھر میں فاقہ ہو تو مہمان بھی آ جاتے ہیں، خاموشی میں کبھی طوفان بھی آ جاتے ہیں، گھر میں فاقہ ہو تو مہمان بھی آ جاتے ہیں، ایسا ایک حجرہ نشی بھی ہے میری نظروں میں جس کی دہلیز پہ سلطان بھی آ جاتے ہیں، جس کی دہلیز پہ سلطان بھی آ جاتے ہیں۔ آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں، ایک بہترین مظاہرہ، آپ کی سماعتیں واقعاً بیدار ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں بیداری کے عالم میں ہی یہ مظاہرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ مکتب امامیہ جھال چتوڑا مظفر نگر، مکتب امامیہ جھال چتوڑا مظفر نگر، مسائل زندگی، مسائل زندگی مکالمے کا عنوان ہے مکتب امامیہ جھال چتوڑا، نوازش زہرا و ہدایت بطول، یہ دونوں بچیاں ہیں مکتب امامیہ جھال چتوڑا ضلع مظفر نگر کی۔ مجھے معلوم ہے جو اٹھ کے جا رہے ہیں وہ اس مظاہرے کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں گے، سننے کے لیے ضرور آئیں گے۔ فی الحال روبرو ہونے جا رہے ہیں مکتب امامیہ جھال چتوڑا کے بچے۔ نوازش، ہدایت، مسائل زندگی عنوان ہے مکالمے کا۔ بچیوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ علماء کرام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ بہن علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، میں نے اس سال تنظیم المکاتب کے مکتب امامیہ باقر العلوم سے پنجم پاس کیا ہے، اس کی سند لے کر آ رہی ہوں۔ بہن، آپ کو تو دین کے بارے میں کافی معلومات ہوگی، کیا میں آپ سے کچھ معلومات کر سکتی ہوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ دریافت کر سکتے ہیں، جہاں تک ممکن ہوگا میں جواب دوں گی، ورنہ اپنے استاد محترم مولانا ماجد رضا صاحب سے معلوم کر کے بتا دوں گی۔ بہن، پھر یہ بتائیے کہ عبادت کس چیز کا نام ہے اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہن سنیے، اللہ کو خوش رکھنے کا نام عبادت ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اس میں دین اور دنیا کے بہت فائدے ہیں۔ نماز پڑھنے سے ہم میں وقت کی پابندی کا شوق پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے کا بدن صاف اور دل پاک رہتا ہے، نماز پڑھنے والے کو ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نماز ہمیں بری باتوں بے حیائی سے روکتی ہے، نماز سے انسانی روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، نماز ہمیں آخرت میں نجات کا سرمایہ ہے۔ جس کی نماز قبول اس کا ایک عمل قبول، جس کی نماز قبول نہیں اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ نماز سے بلائیں دور ہوتی ہے، آدمی کی مشکلات ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کو جو شخص ترک کرے وہ فاسق ہے، اللہ کے دربار میں اسے سخت سزا ملے گی۔ نماز کو جو شخص حقیر و بیکار سمجھے وہ کافر ہے، جس نے نماز کا انکار کیا گویا اس نے خدا کا انکار کیا، اور جس نے خدا کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں۔ نماز پڑھنے والا اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ برے کاموں سے دور رہتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نماز سے اللہ کی نعمتیں حاصل ہوتی ہے۔ بہن، یہ بتائیے کہ ماں باپ پر اولاد کا کیا حق ہے؟ بہن سنیے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ماں باپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت علی علیہ السلام سے ماں باپ اور اولاد دونوں کے حق کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے علی، باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا ان کا اچھا بلا نام رکھے، انہیں ادب سکھائے، اچھی جگہ پر رکھے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو برے راستے پر لگاتا ہے اس پر خدا لعنت کرتا ہے، اور جو اپنی اولاد کو نیک راستے پر لگاتا ہے اس پر خدا رحمت نازل کرتا ہے۔ بہن، یہ بتائیے کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ بہن سنیے، ان کو چاہیے کہ ماں باپ کا نام لے کر نہ پکارے، ان کے آگے نہ چلے، ان کے برابر میں نہ بیٹھے، وہ اگر ڈانٹ بھی دے تو خاموش رہے، لیکن خدا اور رسول کے مرض کے خلاف کوئی بات کہہ دی جائے تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانے، اس لیے کہ خدا کا مرتبہ ماں باپ
बहन ये बताइए कि हमें जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। बहन सुनिए, हमारे लिए हमारे छोटे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे शियों को दो बातों के जरिए पहचानो। नंबर 1 नमाज के औकात की पाबंदी, नंबर 2 आपस में माले हमदर्दी। लेकिन हमारा भी आलम है कि सड़क पर किसी फकीर गरीब नाचार को बैठे देखते हैं तो उस पर नजर करना भी ऐप समझते हैं। हमारा सर झुकता ही नहीं कि कमतर लोगों पर नजर पड़ सके। हालांकि हमारे मौला व आका हजरत अली अलैहिस्सलाम और उनके दोनों फर्जंद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तरीका कुछ और ही था। मशहूर वाक़या है कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाप के जनाजे को कूफा से बाहर नजफ में दफन करके वापस हुए तो रास्ते में किसी खंडर से कराने की आवाज़ सुनी। आज के शहजादे होते तो मुड़कर नजर भी ना करते, लेकिन ये दोनों हजरात तो इमाम थे और इमाम के शहजादे वो अपना गम भूल गए हैं और खंडर की तरफ चल पड़े हैं। करीब जाकर देखा तो क्या देखा, एक अंधा व बेकस नाचार पड़ा हुआ है। पूछा भाई तेरा क्या हाल है? उसने कहा क्या पूछते हो? एक बंदे खुदा मुझे बराबर रोजी पहुँचाया करता था, आज 3 दिन हो गए कि नहीं आए, भूख से बेदम हो रहा हूँ। आपने पूछा उस बंदे खुदा का नाम क्या था? उसने कहा उसने नाम नहीं बताया और जब मैं पूछता था तो यही कहता था कि एक फकीर के पास बैठा हुआ है, एक गरीब के पहलू में बैठा है। ये सुना था कि दोनों शहजादे रोने लगे और फरमाया ए बंदे खुदा वो हमारे बाप हजरत अली बिन अबी तालिब थे। तो बहन हमको भी उनकी सीरत तैयबा पर अमल करना चाहिए। बहन ये बताइए कि कभी सीधा रास्ता छोड़ा जा सकता है? बहन सुनिए, हामिद और महमूद रात को 8 बजे सीधे रास्ते से घर जा रहे थे। चलते चलते उन्हें एक चमकदार चीज दिखाई दी। हामिद हिम्मत कर आगे बढ़ा, देखा कि एक सांप है जो अपना फन काढ़े हुए खड़ा हुआ है। हामिद एक चीख के साथ वापस हुआ। उसने महमूद से कहा चलो दूसरे रास्ते से चलो। महमूद ने कहा मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, मेरी अम्मी ने बताया कि हमेशा सीधे रास्ते चला करो, टेढ़े रास्ते चलना बुरे लड़कों का काम है। हामिद ने कहा तुम भी ठीक कहते हो, तुम्हारी अम्मी ने भी ठीक कहा है, लेकिन भाई इस वक्त तो रास्ते में सांप है, इस वक्त कैसे जाया जा सकता है? महमूद ने कहा सांप से क्या होता है? हामिद ने कहा वो हम दोनों को डस लेगा और हम दोनों मर जाएंगे। महमूद ने कहा चाहे जान चली जाए लेकिन मैं सीधे रास्ते को नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बुजुर्गों की तालीम है, मैं इसे तर्क नहीं कर सकता। हामिद ने कहा मियाँ ये बेवकूफ़ी ऐसे फर्माबरदारी नहीं कहते हैं। देखो इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि उसे थोड़ी देर के लिए सीधे रास्ते पर छोड़कर टेढ़े रास्ते पर आना पड़ता है और जान बचाने के लिए उसे ऐब नहीं बल्कि अक्लमंदी कहा जाता है। जान है तो जहान है, जिंदा रहेंगे तो हमेशा सीधे रास्ते पर चलेंगे और आज ही मर जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। महमूद के दिल में ये बात लग गई। उसने खुश होकर कहा भाई हामिद बात तो तुम ठीक कहते हो, कहीं ये बात खुदा को बुरी न लग जाए। हामिद ने कहा हरगिज़ बुरी नहीं लगेगी। क्या तुमने नहीं सुना हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक असहाबी हज़रत अम्मार यासिर को मक्के के काफिरों ने घेर कर उनसे रसूल के खिलाफ कुछ अल्फाज कहलवाए तो वे रोते हुए हुजूर के पास और कहने लगे कि मैं तो मर गया, मेरी ज़बान से हुजूर के खिलाफ कुछ अल्फाज निकल गए तो कुरान शरीफ की एक आयत नाजिल हुई कि मजबूरी में सीधे रास्ते को छोड़ देने पर उस पर कोई अजाब नहीं होता, शर्त तय के उसके दिल में ये रहे कि मजबूरी के हटते ही सीधे रास्ते को इख्तियार कर ले। महमूद के दिल में ये बात लग गई। उसने खुश होकर कहा भाई हामिद हमारे दीन इस्लाम में इसे क्या कहते हैं? हामिद ने जवाब दिया तक़िया। बहन ये बताइए कि छोटे बच्चों को भी क़यामत से डरना चाहिए? बहन सुनिए, मैं इसको भी मासूम की कौल से वाज़ेह करती हूँ। हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का बचपन था, यही कुछ 7-8 बरस का सन होगा। एक दिन आप सड़क के किनारे खड़े थे, वहीं कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन आप उनसे अलग थलग किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उधर से एक बुजुर्ग निकले जिनका नाम था बोलोल दाना। उन्होंने देखा कि नबी का चांद आंखों में आंसू भरे खड़ा हुआ है। उनका दिल तड़प उठा और बोले आप क्यों रोते हैं? मैं बाजार से अच्छे अच्छे खिलौने लाए देता हूँ। इमाम ने फरमाया बोलोल में बेकार खेल कूद में वक्त नहीं गवाता। बोलोल ने जवाब सुना तो बहुत मुताज्जुब हुए, अर्ज की फिर आप क्यों रोते हैं? कमसिन इमाम ने इरशाद फरमाया मैं अल्लाह के खौफ से रोता हूँ। बोलोल को अचंभा हुआ, अर्ज की इस कमसिनी में अल्लाह का इतना डर? आप तो अभी बच्चे, आपको अल्लाह से इतना डरने की क्या ज़रूरत है? इमाम ने जुमला सुना तो फूट फूट कर रोने लगे, हिचकियाँ बंद गई और बोले बोलोल मैंने अपनी माँ को चूल्हा जलाते देखा है। वे चूल्हे में पड़ी हुई लकड़ियों को छोड़कर पहले छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाती है, जब छोटी लकड़ियाँ जल उठती है फिर ईंधन में आग लगती है। मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन जब बड़े बूढ़े जहन्नम का ईंधन बने तो मैं उस ईंधन की छोटी लकड़ियों में मिला दिया जाऊँ। सुभान अल्लाह। तो बहन इमाम तो मासूमी थे, उनसे कोई गुनाह तो क्या मामूली सी भूल चूक भी नहीं हुई। जब वो क़यामत से इतना डरते थे तो हम बड़े गुनाहगार इंसानों को क़यामत से कितना डरना चाहिए ये सोचना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहन ये बताइए कि हमें गुलामों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? बहन सुनिए, हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम के यहाँ एक मेहमान आया, वो बहुत मालदार भी था और ऊंचे खानदान में से भी था। उसे दौलत का भी
का भी गुरूर। इमाम अलैहिस्सलाम खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे, मेहमान को पास बुलाए, नौकरों का वाजिन नौकर आए और आपके पास दस्तरखान पर बैठ गए। दौलतमंद को यह बात नागवार गुजरी, एक मामूली नौकर अमीर के पहलू में, लेकिन इमाम तो इस्लाम की जीती जागती तस्वीर ही थे। उनके दरबार में भला ये गुरूर कैसे काम देता। दौलतमंद ने इमाम से अर्ज की, नौकरों को अपने पास ना बैठाए, उनसे कहिए कि वो अलग बैठने। जुमला सुना। इमाम ने ये बात सुनी तो बहुत नाराज हुए और इरशाद फरमाया, अल्लाह एक है और सब आदमी उसके बंदे हैं, सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए सब बराबर है, इसमें बड़े छोटे का कोई फ़र्क नहीं। मेहमान ने ये बात सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, अब कोई बड़े छोटे में कोई इम्तियाज़ नहीं करेगा। क्या तुमने नहीं सुना, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करके दुनिया वालों को सबक दे दिया है कि एक मरतबा आपने बाजार से जो 2 कपड़े खरीदे, एक जरा कुछ अच्छा था और एक मामूली सा था। अच्छा वाला कंबर को दे दिया, मामूली वाला खुद ले लिया। कंबर ने हाथ जोड़कर कहा, आप मौला वहाँ का है, आप अच्छा कपड़ा पहनिए। इमाम ने फरमाया, तुम अभी जवानों को अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है, मेरे लिए मामूली कपड़ा ही ठीक है। तो बहन, हमको भी इमाम की तरह बर्ताव करने चाहिए। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दीन के बारे में आगाह कर दिया। बहन, इसमें मेरा क्या शुक्रिया, इस्लाम में ना जानने वाले को बताना मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज से सुबुकदोश हो गई। वाह वाह वाह। बहन, ये बताइए कि आपका मशगला क्या है। बहन, मैं तो बस प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन आपकी गुफ्तगू सुनकर मेरा दिल चाहता है कि मैं भी मकतब इमामिया बाक़िरुल उलूम में दाखिला लूँ। क्या मेरा दाखिला हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, आइए मैं आपको अपने उस्ताद मोहतरम से मिलवाती हूँ ताकि वो आपका नाम रजिस्टर में दर्ज करे। अरे बहन, हिदायत बतूल आप कहाँ रहती है, दिखाई भी नहीं देती। अरे बहन, जब से आपने मेरा दाखिला मकतब इमामिया बाक़िरुल उलूम में कराया है, मैं मकतब में ही पढ़ती हूँ। तो बहन, आपको तो दीन के बारे में काफ़ी मालूमात हो गई होगी, क्या मैं आपसे कुछ दरियाफ्त कर सकती हूँ? हाँ, अल्लाह खुश होता है, सवाब मिलता है, तंदुरुस्ती बनती है और हिम्मत बढ़ती है। ज़कात क्या चीज़ है? जो गेहूँ वगैरह में से गरीबों को दिए जाने वाले हिस्से को ज़कात कहते हैं। ज़कात का फायदा क्या है? गरीबों का पेट भरता है और माल में बरकत होती है। खुम्स क्या चीज़ है? माल के 5वें हिस्से का नाम खुम्स है। खुम्स का वाजिब होता है। साल के आखिरी दिन जो रुपया पैसा बचे उस पर खुम्स निकालना वाजिब है। अगर कोई आदमी खुम्स ना दे तो उसे इमाम के हक का गासिब कहा जाएगा और वो इमाम का सच्चा वाकई दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा बहन, आखिर में ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम की इताअत करनी चाहिए, बुजुर्गों का अदब करना चाहिए, उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, अपना सबक याद करना चाहिए, सबको सलाम करना चाहिए, भटके हुए को रास्ते पर लगा देना चाहिए, दुश्मनाने खुदा से नफरत करनी चाहिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत करनी चाहिए। अरे बहन हिदायत बतूल, आपको तो दीन के बारे में काफ़ी मालूमात हो गई है। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ना उसी दिन आपसे मुलाकात होती और ना मेरा दाखिला मकतब इमामिया बाक़िरुल उलूम में होता तो मैं गुमराह रह जाती। बहन, इसमें मेरा क्या शुक्रिया, बल्कि हम सबको तो शुक्रगुजार होना चाहिए बाने तंजीम मौलाना सैयद गुलाम अस्कर साहब की बुला ताबस रखा कि उन्होंने करिया बस्ती बस्ती मकातिब इमामिया कायम करके कौम के बच्चों को बेदार कर दिया। मैं तमाम मोमिनीन नज़ात तमाम उलमा इकराम से इल्तिमास करती हूँ, एक मरतबा सूरह हम्द 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके बाने तंजीम गुरु को साले सवाब कर दे। उलमा इकराम, हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम। बेहतरीन मुकालमा मकतब इमामिया झाल चितौड़ा ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर की बच्चियां पेश कर रही थीं। आप महजूज़ हो रहे थे, बेहतरीन पैगाम, बेहतरीन मैसेज, और ये सारे मैसेज, सारे वाक़यात, सारे पैगामात कहीं और से नहीं बल्कि अतफ़ाल ता पंजुम जो हमारे सिलेबस हैं, चाहे वो उर्दू के हों,
یا دینیات کے ہوں، ان تمام سلیبس سے ماخوذ ہیں یہ سارے واقعات، جس کا ایک گلدستہ بنا کر ان بچوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو ایک بہترین مکالمے کی شکل میں آیا ہے۔ حضرات، آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نثر کی دنیا بہرحال ایک وسیع و عریض دنیا ہوتی ہے، اور جہاں کافی وسعت بھی ہے، کافی گہرائی و گہرائی بھی پائی جاتی ہے، لہٰذا بچوں کے سلسلے کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں تقریر کے لیے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قمر حسنین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں۔ تقریر کے لیے تشریف لائیں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید قمر حسنین صاحب قبلہ۔ استقبال کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ اور ایک چیز آپ کے گوش گزار اور کر دوں کہ مولائی میڈیا زیدی چینل آفیشیل پر بھی یہ پروگرام اپلوڈ ہو چکا ہے، کل والا اور آج والا شام تک لوڈ ہو جائے گا، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تنظیم المکاتب کے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ یہاں تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جو آپ کے احباب باہر ہیں، دور ہیں، ان سے کہیے کہ اس سے لنک کر لیں اور پورے پروگرام کو آن لائن وہ دیکھیں۔ فی الحال روبرو ہے آپ کے مولانا قمر حسنین صاحب قبلہ تقریر کے لیے، اور اس تقریر کے فوراً بعد تیار رہیں گے مکتب امامیہ جارچا کے بچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام تلک فرائض اللہ علیکم فلا تعتدوها۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد و علی محمد۔ مجھے آپ کی خستگی کا بخوبی احساس ہے۔ مسلسل پروگرام جاری ہے اور آپ حضرات بچوں کی محنتوں کو دیکھ رہے ہیں اور سراہ بھی رہے ہیں۔ بہرحال مجھے حکم ہوا ہے چند لمحے اور تھوڑی دیر آپ کا لینا ہے۔ مجھے مختلف موضوعات دیے گئے تھے، انہی میں سے جو ایک موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مستحبات کبھی بھی واجبات کی جگہ نہیں لے سکتے، اس طرح کا ایک موضوع تھا۔ میں نے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک کلام خطبہ، اس کا ایک فراز، اس کا انتخاب کیا ہے اس موضوع کی مناسبت سے۔ آپ ذرا بلند آواز میں صلوات بھیجیں تو یہ پیچھے سے جو آواز آ رہی ہیں تو شاید کم ہو جائیں۔ اگر یہ آواز بلند ہے صلوات کی تو میں کہوں گا ایک بار آہستہ سے آپ صلوات بھیجیے۔ جی تھوڑا سا آگے آ جائیے، باقی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں آپ سے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے، تھوڑا سا ماحول بن جائے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ مستحبات کبھی بھی واجبات کی جگہ نہیں لے جا سکتے۔ آپ غور کریں، آپ نے بچوں کی زبانی بھی سنا ہوگا یقیناً کہ احکام کی 5 قسمیں ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح۔ ان کی تعریفیں ہیں، ان کی مثالیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ واجب کے ساتھ مستحب رکھا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ بچوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرو۔ اگر آپ نے خاموشی نہیں اختیار کی تو پھر آپ کو آگے بلا لیا جائے گا۔ بچوں ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے واجب رکھا، واجب کے ساتھ مستحب۔ اگر اللہ مستحب نہ رکھتا، صرف واجب اور حرام رکھتا، تو کیا انسان کو یہ اختیار تھا کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تو نے ہمارے لیے مستحب کیوں نہیں رکھا، یا واجب کے ساتھ مکروہ رکھا ہے، حرام کے ساتھ مکروہ رکھا ہے؟ بندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ مکروہ نہ رکھتا، صرف حرام رکھتا، مستحب نہ رکھتا، صرف واجب رکھتا۔ کیا بندے کو اختیار تھا؟ نہیں، اختیار نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا حق اطاعت انسان کی گردن پر ہے۔ اس حق اطاعت کی بنیاد پر انسان کو چونکہ حرام رکھتا، مستحب نہ رکھتا، صرف واجب رکھتا، کیا بندے کو اختیار تھا؟ نہیں، اختیار نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا حق اطاعت انسان کی گردن پر ہے۔ اس حق اطاعت کی بنیاد پر انسان کو چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ اس عظیم پروردگار کا لطف ہے اپنے بندے کے حق میں کہ اس نے واجب کے ساتھ مستحب کو رکھا، حرام کے ساتھ مکروہ کو رکھا۔ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ مقام عمل میں کمزور ہے۔ اگر میں نے صرف واجب رکھا، مستحب نہ رکھا، حرام رکھا، حرام کے ساتھ مکروہ نہ رکھا، تو شاید یہ ضعف و ناتوانی کا اظہار کرے، عجز اور ناتوانی کا اظہار کر کے مجھ سے سوال کر لے کہ بار الہ ہمارے لیے بڑا سخت تھا کہ تو نے صرف واجب رکھا، مستحب نہ رکھا، حرام رکھا اور مکروہ نہ رکھا۔ یہ اس کا پروردگار ہے، اپنے بندے کے حق میں اس پروردگار کا لطف ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی آسانیوں کے لیے واجب کے ساتھ مستحب کو رکھا۔ حرام اور مکروہ کی بحث نہیں چھیڑی جا سکتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے واجبات کو بھی چاہتا ہے، مستحبات کو بھی چاہتا ہے۔ ممکن ہے بعض مستحبات میں ثواب ممکن ہے واجبات سے بھی زیادہ ہو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنے والے کے کتنے درجے ہیں اور جواب دینے والے کے کتنے درجے؟ جواب دینا واجب ہے لیکن اس کا ثواب سلام کرنے والے کے ثواب سے کم ہے، جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، کیا مستحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے مستحب کو کیوں رکھا واجب کے ساتھ؟ اگر نہ رکھتا تو کیا ہوتا؟ عزیزو اور دوستو، میں ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے واجب کے ساتھ مستحب کیوں رکھا۔ آپ نے کبھی کوئی قلعہ ضرور دیکھا ہوگا، سیر کی ہوگی، ہمارے شہر دہلی میں بھی لال قلعہ ہے۔ ذرا آپ غور کریں، یہ قلعے کی دیواریں، قلعے کی فصیلیں، بلند بلند اور عظیم دیواریں بادشاہ بنایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ صرف بادشاہوں کا شاہکار صنعت نہیں ہوتا تھا، بلکہ کبھی کبھی بادشاہ کو دشمن کہ حملے کا خوف ہوتا تھا، اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ دشمن ہم پر حملہ کرے گا، اور اگر اس کی طاقت زیادہ ہے، اس کی فوج زیادہ ہے تو پسپائی کا خطرہ ہوتا تھا۔ لہٰذا قلعے تعمیر کیے جاتے تھے، بلند بلند بڑی بڑی فصیلیں تعمیر کی جاتی تاکہ دشمن کے حملے سے یہ قلعے کی دیواریں اس بادشاہ کو، اس کی افواج کو، اس کے لاؤ لشکر کو، اس کے خاندان کے لوگوں کو محفوظ رکھ سکے۔ یہ قلعے حفاظت کیا کرتے تھے بادشاہ کے خاندان کے، اس کے لاؤ لشکر کے۔ اگر قلعہ نہ ہو، بلند دیواریں نہ ہوں یا عظیم فصیلیں نہ ہوں تو دشمن حملہ کرے گا ڈائریکٹ بادشاہ پر، اس کے لاؤ لشکر پر، اس کے خاندان پر۔ لیکن قلعے تعمیر کیے گئے تاکہ حفاظت کی جا سکے۔ عزیز اور دوستو، اللہ نے واجب کے ساتھ مستحب کیوں رکھا؟ اس مستحب کی حیثیت بالکل قلعے کی حیثیت ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ نے واجب کے ساتھ مستحب اس لیے رکھا کہ جس طرح اس بادشاہ کا کوئی بیرونی دشمن تھا جو اس پر حملہ آور ہو سکتا تھا، اسی طرح ہم انسانوں کا بھی ایک بیرونی اور ایک خطرناک دشمن ہے جس کا نام ہے شیطان، جس نے اپنی دشمنی کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا، بالکل واضح طور پر اعلان کیا، عدو مبین۔ اب یہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے واجب کے ساتھ مستحب کا قلعہ تعمیر کیا۔ اگر یہ مستحب نہ ہوتا، ہم صرف واجبات تک محدود ہوتے، مستحب ہمارے ساتھ نہ ہوتے، اگر انسان نماز واجب اس کے لیے ہوتی، نماز شب مستحب کے طور پر نہ ہوتی، سامنے سے شیطان حملہ کرتا، اور اگر ہم ضعف اور ناتوانی کے عالم میں ہوتے
تو اگر یہ نماز شب کا قلع ہمارے سامنے نہ ہوتا مستحب کے طور پر تو شیطان کا حملہ ڈائریکٹ واجب پر ہوتا۔ اللہ نے واجب کی حفاظت کے لیے مستحب کا قلع تعمیر کیا کہ اگر کبھی شیطان حملہ کرے، ہماری نماز چھڑوانا چاہے تو حملہ ہو تو زیادہ سے زیادہ نماز شب چھوٹ سکے، نماز صبح قضا نہ ہو سکے۔ لہذا اللہ نے مستحب کا قلع تعمیر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مستحب کے ذریعے انسان قرب پروردگار حاصل کرتا ہے، مستحب کے ذریعے انسان تقرب پروردگار اور کمال کی منزلوں تک پہنچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں صرف ائمہ معصومین نہیں بلکہ اولیاء اور علماء کی زندگی میں بھی ملتا ہے، کبھی انہوں نے مستحب ترک نہیں کیا ہے، کبھی مستحب نہیں چھوڑا۔ لیکن عزیزوں، یہ حقیقت ہے کہ مستحب قلعے کی حیثیت رکھتا ہے واجب کے، لیکن عزیزو یہ بھی بات یاد رکھیے گا، نماز شب انسان کو اسی وقت تک تقرب پروردگار اور کمال کے مرحلے تک پہنچا سکتی ہے جب نماز صبح کے ساتھ ہو۔ اگر انسان فرض کیجئے، ذرا غور کیجئے، انسان شب بیداری کرے، شب زندہ داری کرے، رات بھر ذکر اور تلاوت قرآن کرے، نماز شب پڑھے، نماز صبح قضا کر دے، تو انصاف سے بتائیے کیا یہ ذکر، یہ تسبیح، یہ شب زندہ داری، یہ شب بیداری بغیر نماز صبح کے انسان کو کمال اور تقرب پروردگار تک پہنچا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں پہنچا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا تھا کہ جس طرح دعا مومن کا اسلحہ ہے، بہترین عبادت ہے، بڑے فضائل ہیں دعا کے، لیکن جس طرح دعا تمام تر فضائل کے باوجود، تمام تر اہمیت کے باوجود دعا جانشین عمل نہیں ہو سکتی، اسی طرح مستحبات تمام تر فضائل کے باوجود کبھی بھی واجبات کی جگہ نہیں لے سکتے۔ مستحبات اسی وقت تک قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں جب واجبات کے ساتھ ان کی انجام دہی ہو۔ انسان رات بھر عبادتیں کرتا ہے، رات بھر ذکر الہی کرتا ہے، رات بھر مجلس، ماتم، عزاداری، شب بیداری، شب زنداری، لیکن اگر واجبات ترک ہو جائیں تو چہ بسا یہ عبادت نہ ہو بلکہ یہ دوسرے افعال میں انسان کے اعمال تبدیل ہو جائیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح واجبات پر عمل کرتے ہیں، ضروری ہے کہ مستحبات پر بھی عمل کریں، لیکن جہاں ہم مستحبات کی رعایت کرتے ہیں، چاہے وہ ہم کوئی بھی مستحب ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، دعائیں ہوں، ذکر الہی ہو، سجدے ہوں، تلاوت قرآن ہو، نماز شب ہو، یہ سارے مستحبات اسی وقت تک انسان کے زیور کردار میں خوبصورت نظر آتے ہیں جب واجبات کے ساتھ انجام دیے جائیں۔ خدا سے توفیق ہے کہ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کریں۔ میں اپنے معروضات کو یہیں ختم کرتا ہوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، اور آپ حضرات کی بھی خستگی کا احساس تھا، ورنہ کچھ مطالب اور آپ کی خدمت پہ پیش کرنے کی کوشش کرنے چاہتا تھا، لیکن یہیں اپنے معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے آپ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید قمر حسنین صاحب قبلہ کی زبانی۔ آئیے حضرات، حسب وعدہ میں گزارش کروں گا مکتب امامیہ حمایت الایمان جارچا، مکتب امامیہ حمایت الایمان جارچا ضلع گوتم بدھ نگر کی یہ بچیاں ہیں جو مکالمے کے لیے آ رہی ہیں۔ مکالمے کا عنوان ہے امتحانات کی تیاری۔ امتحانات کی تیاری بالکل نیا مظاہرہ ہے جو یہ بچیاں کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ بچوں ایک منٹ ٹھہر جانا، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تھوڑا سا یہ بکھرا ہوا مجمع ہے یہ تھوڑا سا سمٹ کر سامنے آ جائے اور آپ بھی تھوڑا سا تازہ دم ہو جائے۔ میں دو چار شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یوں تو علی کی ہوتی ہے منبر سے بات چیت، یوں تو علی کی ہوتی ہے منبر سے بات چیت، میسم نے کی ہے دار کے اوپر سے بات چیت۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آمادہ ہو جائیں سننے کے لیے کہ یوں تو علی کی ہوتی ہے منبر سے بات چیت، میسم نے کی ہے دار کے اوپر سے بات چیت، معلوم ہوگا موت کو خود اپنا ذائقہ، شہ کر رہے ہیں قاسم مستر سے بات چیت۔
معلوم ہوگا موت کو خود اپنا ذائقہ، شہ کر رہے ہیں قاسم مستر سے بات چیت، تو جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے. بطور خاص مصرع دے رہا ہوں. جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے، سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت. سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت. واقعاً اگر آپ بیدار ہیں اور شعر سننا چاہتے ہیں تو یہ ماحصل شعر سن لیجئے. آپ جیسے بھی سنیں گے میں صبر کر جاؤں گا. یوں تو علی کی ہوتی ہے ممبر سے بات چیت، میسم نے کی ہے دار کے اوپر سے بات چیت. معلوم ہوگا موت کو خود اپنا ذائقہ، شہ کر رہے ہیں قاسم مستر سے بات چیت. جب چاہتے تھے نانا کا لہجہ سنائی دے، سرور بلا کے کرتے تھے اکبر سے بات چیت. تو بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید، ورنہ ہے کون کرتا کٹے سر سے بات چیت. بچی یہ جانتی تھی کہ زندہ ہے ہر شہید، ورنہ ہے کون کرتا کٹے سر سے بات چیت. ورنہ ہے کون کرتا کٹے سر سے بات چیت. روبرو ہے آپ کے مکتب امامیہ حمایت الایمان جارشا کی بچیاں مکالمہ پیش کرنے کے لیے جا رہی ہیں. مکالمے کا عنوان ہے امتحانات کی تیاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام و حاضرین جلسہ سلام علیکم. ہم دونوں بہنیں آپ حضرات کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے دو دوستوں کے درمیان امتحانات کی تیاری. علیقہ باجی سلام علیکم. الویہ باجی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کا شکر ہے خیریت سے ہوں. آپ بتائیے کیسا آنا ہوا؟ لیقہ باجی آپ نے فیس بک پہ میری نئی تصویریں دیکھی؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امتحان سر پر ہیں، مجھے تو اس بات کی فکر کھائی جا رہی ہے. میں تو فیس بک واٹس ایپ سب چلانا بھول گئی ہوں. ارے ہاں امتحان تو واقعی قریب ہے، مجھے بھی ان کا خیال ہے، لیکن اب تو شاید ہی یہ میں نہیں کر سکتی کہ ان کی وجہ سے اپنی آن لائن زندگی ترک کر دوں. ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ عرصے کے لیے اپنی ذہنی تفریح کی کچھ چیزوں کو خیر بات کر دوں تو اس کا ثمر مجھے امتحان میں اچھی پوزیشن کی صورت میں مل سکتا ہے. یہ بات تو ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم اپنے امتحان کی تیاری اپنی دیگر سرگرمیوں میں جاری رکھ کر ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھو، کسی بھی کام کے اعلیٰ نتائج کے لیے اس کام کو وقت دینا پڑتا ہے. یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے کہ جتنا گل ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. ہم جس کام کو جتنا زیادہ توجہ دیں گے، جتنا زیادہ وقت دیں گے، اس کا نتیجہ ہمیں اتنا ہی زبردست ملے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں، میں بھی فیل نہیں ہونا چاہتی. الویہ باجی، میں صرف محض پاس ہی نہیں ہونا چاہتی بلکہ کوئی پوزیشن بھی لینا چاہتی ہوں. اچھا تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ امتحان کی بہتر تیاری کے لیے کیا اقدامات کرتی ہو؟ ایک بات تو یہ بھی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کتاب وغیرہ بالکل صبح کے وقت پڑھی جائیں تو ہمیں بہتر طور پر یاد رہتی ہیں اور اس وقت ہماری ذہنی قوت عروج پر ہوتی ہے. اس لیے میں فجر کی نماز پڑھ کر سوتی نہیں بلکہ اپنا مطالعہ شروع کر دیتی ہوں. زبردست بات ہے، لیکن مجھ سے تو اتنی صبح اٹھا ہی نہیں جاتا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میں یہ بھی کرتی ہوں، جو کچھ صبح میں پڑھا ہوتا ہے اسے بھی پڑھتی ہی نہیں چلی جاتی. کچھ وقت کے بعد کتاب پڑھ کر پھر واقعی وقت اس تمام کو دہراتی ہوں. جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اور جو کچھ سمجھ میں آیا ہوتا ہے اس پر غور کرتی ہوں. بہت خوب، لیکن میں تو رات کو ہی پڑھ سکتی ہوں، پھر جب تک نیند نہیں آتی تب تک پڑھتی رہتی ہوں. میں بھی شام کو پڑھتی ہوں لیکن پھر صبح بھی جلدی اٹھ جاتی ہوں اور میں امتحان کی تیاری کے وقت سہیلیوں سے بات چیت سے بھی گریز کرتی ہوں. ایسا کیوں؟ کیا تم جانتی ہو فون پر گپ شپ سے کتنا زیادہ وقت برباد ہو جاتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. اچھا تو اب ہم یہ بات چیت یہی ختم کر کر امتحان کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. بے شک اب ہمیں امتحان کی تیاری کرنی چاہیے. ویسے لیقہ باجی آپ کو اتنی اچھی معلومات کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں مکتب امامیہ حمایت الایمان ملک تنظیم المکاتب قصبہ جارجا ضلع گوتم بدھ نگر یوپی میں پڑھنے جاتی ہوں. ہمارے استاد مولانا مسعود عباس صاحب ہم پڑھاتے ہیں، انہوں نے اچھی باتیں مجھے بتائی ہیں. اچھا بہن، اللہ حافظ، میں چلتی ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم. دعائے خیر میں مجھے یاد رکھنا اور ہمیشہ آتی رہیے گا. یہ فون پر ہی رابطہ رکھے گا. خدا حافظ. السلام علیکم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ بچیاں مکتب امامیہ حمایت الایمان جارچا
ضلع گوتم بدھ نگر کی تھی جو مکالمہ کر رہی تھی۔ آئیے حضرات، مجلس اعضاء کا وقت ہو چلا ہے۔ میں مجلس اعضاء کے لیے گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ضمیر الحسن صاحب قبلہ رکن مجلس انتظام تنظیم المکاتب لکھنؤ کی خدمت میں یہ فیصلہ سر مقتل سنا گئی زینب، یہ فیصلہ سر مقتل سنا گئی زینب، بچا کے مقصد شبیر آ گئی زینب، یہ فیصلہ سر مقتل سنا گئی زینب، بچا کے مقصد شبیر آ گئی زینب، سنا کی نوک پہ شبیر مطمئن ہے بہت، سنا کی نوک پہ شبیر مطمئن ہے بہت۔ میں آپ کے ذہنوں کو مجلس کی طرف مائل کر رہا ہوں۔ سنا کی نوک پہ شبیر مطمئن ہے بہت، اکیلی نسل امامت بچا گئی زینب، اکیلی نسل امامت بچا گئی زینب، کبھی علی کبھی عباس بن کے بولی ہے، کبھی علی کبھی عباس بن کے بولی ہے، ستم کے شہر میں اس طرح چھا گئی زینب، ستم کے شہر میں اس طرح چھا گئی زینب، سلگتے خیموں سے سجاد کو بچا لائی، سلگتے خیموں سے سجاد کو بچا لائی، دہکتے شعلوں کو ایسے بجھا گئی زینب۔ مجلس اعضاء کے لیے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ضمیر الحسن صاحب قبلہ رکن مجلس انتظام تنظیم المکاتب لکھنؤ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعضاء کو خطاب فرمائیں۔ انشاءاللہ رات کی نشست ٹھیک 7:45 بجے وقت کی پابندی سے شروع ہوگی اور 11:15 یا 11 تک ضرور ختم ہو جائے گی۔ آپ تمامی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ پوری تعداد کے ساتھ اس میں شرکت کریں۔ اس میں بھی مکاتب کے مظاہرے، علماء کرام کی تقاریر، شعراء کرام کے منظوم نذرانہ عقیدت اور آخر میں مجلس اعضاء ہوگی۔ تمام مومنین سے یہ گزارش ہے کہ خود بھی شرکت کریں، اپنے حلقہ احباب کو بھی شریک ہونے کی دعوت دیں۔ وَأَمَ اللَّهُ مَنْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه الدين أخذ من حسناته يوم القيامة. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. بہترین تعلیمی مظاہرہ یہاں بچے پیش کر رہے تھے اور آپ سماعت فرما رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ادارے کی خدمات کیا ہیں. ظاہر ہے کہ اس کائنات میں ہم آپ جو بھی آئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اس کائنات میں ہم اور آپ آئے ہوئے ہیں، خود پروردگار کے قول کے مطابق کہ ہمیں بیکار خلق نہیں کیا گیا ہے.
تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہماری ہے جو ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے، اور جب ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہے تو اگر ہم ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ بات تو کہی جائے گی کہ اللہ کے حق کے مقروض ہم اس کائنات سے جا رہے ہیں، اللہ کے حق کے مقروض ہم اس کائنات سے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا جو ذمہ داریاں ہمارے دوست کے اوپر عائد کی گئی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں جو پروردگار عالم نے عائد کی ہیں، کچھ وہ ذمہ داریاں ہیں جو ڈائریکٹ پروردگار سے مربوط ہیں، ہمارا اور پروردگار کا یہ آپسی معاملہ ہے ہمارے اور اس کے درمیان۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حق کو ہمارے اوپر معاف بھی کر دے، درگزر کر دے، اس لیے کہ وہ غفور ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، لیکن اسی پروردگار نے کچھ حقوق والدین کے ہمارے اوپر رکھے ہیں اور کچھ حقوق اولاد کے رکھے ہیں، کچھ حقوق بھائیوں کے رکھے ہیں، کچھ حقوق عوام الناس کے رکھے ہیں۔ یہ سارے حقوق جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو ادا نہیں کیا تو پھر ان کی معافی کیسے ممکن ہے؟ یہ حقوق اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو پھر ہماری معافی کیا ممکن ہے پروردگار کے نزدیک کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ میں نے اسی عنوان کو آپ کی خدمت میں مد نظر رکھتے ہوئے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ من مات وعلیہ دین اخذ من حسناتہ یوم القیامہ، جو اس عالم میں مر جائے کہ اس کے اوپر کوئی قرض رہ جائے تو اللہ اس کے حسنات سے اخذ کر کے اس قرض کو ادا کرے گا، نیکیوں سے لے کر کے اس قرض کو ادا کیا جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی نیکیاں کمائی ہیں، ہمارے کام آنے کے بجائے جس کا قرض ہم اس کائنات میں ادا نہ کر سکے تھے وہ نیکیاں اس کے کام آئیں گی۔ وَقَدَ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بات اگرچہ روایتوں کے اعتبار سے جو گفتگو کی ہے جہاں پر وہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہ مالی حقوق کے سلسلے میں ہے، لیکن کوئی قید حدیث کے اندر مالی حقوق کی نہیں ہے، بس یہ کہا جا رہا ہے وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، اس کے اوپر کوئی قرض ہے۔ من ماتا وعلیہ دینون، جو مر گیا اس عالم میں کہ اس کے اوپر قرض ہے، تو پھر یاد رکھے کہ وہ مقروض جا رہا ہے، تو اس بات کو اس سے مد نظر رکھنا پڑے گا کہ کل اس کی نیکیاں لے کر کے اس قرض کو ادا کیا جائے گا، اس کے حسنات کو لے کر کے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا۔ تو ہمارے پاس ایک تو کتنی نیکی ہوتی ہی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ بھی قرض کی ادائیگی میں چلی گئی تو خود ہمارے پاس کیا بچا ہوا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جو ہمیں سوچنا ہے، جو ہمیں اس کائنات میں مد نظر رکھنا ہے، اس لیے کہ اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اسی کائنات میں رہ جائیں گے، اسی لیے اللہ نے زبانوں پہ شعار جاری کروا دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب تک یہ کلمہ کہتے رہو گے کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے، تمہارا یہ احساس بیدار رہے گا کہ پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو پھر ہمیں اسی اعتبار سے جانا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جائیں تو سرخ رو جائیں، اس کی بارگاہ میں جائیں تو کامیاب و کامران جائیں۔ اور پھر اگر ہم نہ سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ اس لیے کہ ہم نے اسے مانا ہے جو جاتے جاتے اپنی زندگی کے لیے یہ کہہ کے جا رہا ہے، قسم ہے رب کعبہ کی، علی کی زندگی کامیاب زندگی ہے، علی کی زندگی
کامیاب زندگی ہے. تو اگر ہم نے ایک ایسے مولا کو مانا ہے کہ جس کی زندگی کامیابی کی زندگی ہے, جس کی زندگی کامرانی کی زندگی ہے, فزت برب الکعبہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامیابی کا اعلان کر کے جا رہا ہے وہ چاہتا ہے ہمارا آنے والا بھی اپنی کامیابی کو مد نظر رکھے, اپنی خوشبختی کو مد نظر رکھے, اپنے کو سعادت مند بنا کر کے آئے. تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ جن سے ہم اس بارگاہ میں جائیں تو ایک کامیاب زندگی ہو جائے. یاد رکھیے گا اس کامیاب زندگی کا فارمولہ ہی یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے کو شیعہ علی نہ بنا لے کامیاب ہو نہیں سکتے. جب تک ہم اپنے کو شیعہ علی نہ بنا لے کامیاب ہو نہیں سکتے. کیوں؟ اس سے کہ نبی فرما گئے یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون, اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. یاد رکھیے گا محب ہونا اور ہوتا ہے, شیعہ بننا اور ہوتا ہے. محب ہونا اور ہوتا ہے اور شیعہ ہونا اور ہوتا ہے. اس سے کہ محب جذبات سے کام لیتا ہے, شیعہ جذبات سے کام نہیں لیتا, عقل کو آگے رکھتا ہے, جذبات کو پیچھے رکھتا ہے. شیعہ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھتا ہے کہ ہمارے کام جذبات سے نہیں ہوتے, ہمارے کام ہوش سے ہوتے ہیں. اور یہی بنیاد ہے میرے عزیزو کہ شیعہ علی ہوش سے کام لیتا ہے, جوش سے کام نہیں لیتا. یہی بنیاد ہے کہ جس وقت دربار میں مالک اشتر اس دشمن علی کے پاس پہنچ گئے تھے کہ جسے ایک ضرب میں ختم کیا جا سکتا تھا, ادھر سے آواز آئی مالک اپنا ہاتھ روک لو. مالک اشتر نے اپنی تلوار روک کے بتایا علی والا جوش سے کام نہیں لیتا, ہوش سے کام لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد اور تو ہمیں اگر جانا ہے اس بارگاہ میں, ہمیں اگر اس کے بارگاہ میں پہنچنا ہے تو شیعہ بن کر پہنچنا ہے. اور شیعہ بننے کے لیے ضرورت کیا ہے کہ ہوش سے کام لیں, جوش سے کام نہ لیں. یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے پاس جذباتی عمل ہوتے ہیں ان کا رد عمل اتنا اچھا نہیں ہوتا, اس کے نتائج اتنے اچھے نہیں ہوتے. لیکن جب ہم کوئی کام ہوش سے کرتے ہیں تو اس کے نتائج دیر پا ہوتے ہیں. بظاہر کام عجیب سا نظر آتا ہے لیکن اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. کیا نہ لیں اسی ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنے مدارس تھے, نہ جانے کتنے بڑے بڑے اسکول تھے, نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء تھے, یہ سب تھے. لیکن جو بات تھی قوم کی بلندی کی وہ اس اعتبار سے مکمل نہ ہوئی جو ایک مرد مجاہد نے مکتب کے قیام کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا. یہ ہوش سے کام لیا کہ کام بڑوں سے نہیں بچوں سے لیا جائے تاکہ قوم ارتقائی منزل پہ جائے. اس کے لیے مکاتب کی بنیاد رکھی جائے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس مرد مجاہد نے عملی طور پر ثابت کیا تھا ہم شیعہ علی ہیں, محب علی فقط نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد. ہم شیعہ علی ہیں فقط محب علی نہیں ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء خاموش بیٹھے رہے, نہیں, انہوں نے بھی جافشانی کی ہے, انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. اور اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج ہندوستان میں اس طریقے کی وہ رمقیں پیدا نہیں ہو پاتی جو انہوں نے کام کر کے رمقیں پیدا کی ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں سے جو اقدام کیا جا رہا ہے, اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو. یہ کیسے بنے گی دیندار جب ہمارا ماضی اتنا خراب ہوگا تو پھر مستقبل اچھا کیسے ہو سکتا ہے. یہیں سے ہمیں, کیونکہ فارمولہ مشہور ہے کہ جب پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو سریا تک عمارت ٹیڑھی جاتی ہے. تو اگر ہماری منزل تربیت میں کوئی ایسی ٹیڑھی اینٹ آ گئی تو پھر ہمارا سدھرنا بہت مشکل ہے. یاد رکھیے ہر ایک کو حر بننا نصیب نہیں ہوتا, ہر ایک کو حر بننا نصیب نہیں ہوتا کہ پل بھر میں زندگی سمجھ جائے. حالانکہ حر کو بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتا رہے گا کہ اس کے کردار کے اوپر کوئی دھبا نہیں تھا, فقط ہوس دنیا تھی کہ جس کی
بنیاد کے اوپر رکا ہوا تھا. یہ ایک بحث ہے, آپ برابر سنتے رہتے ہیں, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اقدام کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب یہ اقدام کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر اگر ایک مرد مجاہد نے اس کام کو کر دیا ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کوششیں کرتے رہیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے ہمارے گھر میں تو بچے نہیں ہیں, ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں ہیں, ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے, آپ کے گھر میں نہیں ہیں, آپ کے پڑوس میں ہیں, آپ کے رشتہ دار کے یہاں ہیں, آپ کے عزیز کے یہاں ہیں. کس نے کہا کہ فقط آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے؟ نہیں, یہ قوم کے بچے آپ ہی کے بچے ہیں. آپ اگر ان کے لیے اقدام کرتے جائیں گے تو گویا آپ نے اپنی قوم کو بڑھایا ہے, اپنے قوم کو ترقی دیا ہے, اپنی ملت کو ترقی دیا ہے. اور جو ملت امام زمانہ کو ترقی دے, امام زمانہ کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے. ایک صلوات بر محمد یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمارے دوست کے اوپر جو قرض ہے ان قرض کو سمجھے. ہمارے اوپر یہ قرض ہے, یہ تمام نظام, یہ تمام اسلوب جو ہمیں دیے جا رہے ہیں, ان کو ہمیں سمجھنا ہے اور آگے بڑھانا ہے. عزیزان محترم, یہ اتنے برس سے مکاتب کا جو قیام ہمارے سامنے رہا اور یہ آگے بڑھتا چلا گیا. جو کام کل چند مکتب سے شروع ہوا تھا آج 1200 سے زائد مکاتب پر مشتمل. یہ کام پھیلتا چلا جا رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر. لیکن آپ دیکھیے کام رکتا نہیں ہے, کام اس کا رکتا ہے جس کا نگراں نہ پایا جائے, جس کا کوئی ذمہ دار نہ پایا جائے. لیکن جب کسی کی سرپرستی میں کوئی کام کیا جائے اور احساس رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے, احساس رہے کہ وہ ناظر ہے, تو پھر کام رکتا نہیں ہے, کام بڑھتا چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ادارہ تنظیم مکاتب اتنی جلدی اس ترقی کی منزلوں پر آ چکا ہے کہ ساری دنیا اس کی طرف نظر رکھے ہوئے ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر چند ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کی توجہ اس بات کی طرف نہیں ہو رہی ہے, لیکن یاد رکھیں یہ ان کی فقط غلطی نہیں ہے, یہ غلطی ہماری بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی اپنے اس منصب کو تو سمجھیں کہ فقط ہمارا چیخنا یہی کافی نہیں ہے, آپ کا بھی آواز اٹھانا ضروری ہے, آپ کا بھی آواز لگانا ضروری ہے. یعنی ہم فقط چیختے رہے ممبروں سے, ادارہ تنظیم فقط چیختا رہے پمفلیٹ کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے, ان تمام اشتہارات کے ذریعے, تو فقط یہ کافی نہیں ہے جب تک آپ ساتھ نہ لیں, جب تک آپ ہماری آواز میں آواز نہ ملائیں. لہذا ہم بستی بستی, شہر شہر, ملک ملک یہ تعلیمی کانفرنس اسی لیے برپا کرتے ہیں, ورنہ یہ شوق نہیں ہے کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ صاحب ہم نے فقط اتنے بچوں کو پڑھا لیا ہے. نہیں, مقصد یہ ہے آپ دیکھتے جائیں, آپ کا جذبہ ایمانی بڑھتا جائے, آپ ہماری آواز سے آواز ملاتے چلے جائیں, اور یہ ادارہ اتنا ترقی کرے کہ کل آنے والا جب آئے تو آواز دے کہ میرے آنے کے لیے زمینہ تم نے فراہم کر دیا, ہم ظہور کے لیے تیار ہو گئے. ایک صلوات پڑھیے محمد. جیسے کہ امام کو ساتھی چاہیے, امام کو ساتھی چاہیے, امام کو ناصر چاہیے, امام کو ناصر چاہیے, امام کو ساتھی چاہیے. اور یہ مہینہ جو اس امام سے مخصوص ہے, ہم تو بہرحال انتظار کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم, قرض کی بڑی اہمیت ہے, اتنی اہمیت ہے اس قرض کے لیے. ارشاد فرمایا گیا اوخذ من حسنات, اس کی نیکیوں سے نکالا جائے گا, اس قرض کو ادا کیا جائے گا, اس کے جو بھی مر گیا اس قرض کے ساتھ. توجہ کیے. اور انہی قرضوں میں ایک اہم ترین قرض ہے, اسے بھی پہچانیے گا. وہ کیا؟ وہ قرض یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کسی سے سرزد ہو جائے تو ہمارے اندر بغض و کینہ و عناد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جو کہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایک طرف کیفیت کیا ہے, میں دو باتیں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف کیفیت یہ ہے کہ اگر مقروض ہوئے, اس دنیا سے چلے گئے, تو پھر اللہ ہمارے حسنات سے اس قرض کو ادا کرے گا. اور دوسری طرف نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں, توجہ کیے,
کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا وہ جو کہ پروردگار آواز دے گا کہ جس کا حق میرے اوپر ہو اسے چاہیے کہ وہ قیام کرے. جب قیامت کا دن ہوگا اس دن آواز دی جائے گی جس کا حق میرے اوپر ہو وہ قیام کرے, اٹھے. کون آواز دے گا؟ پروردگار. آواز الہی آئے گی جس کا بھی حق میرے اوپر ہے وہ اٹھے. پھر اس کے بعد حدیث آگے بڑھ کے کہتی ہے فَلَا يَقُومُونَ إِلَّا الْعَافُونَ. اس دن کوئی اٹھے گا نہیں اپنا حق مانگنے کے لیے سوائے ان کے کہ جنہوں نے عفو کرنے کا ہنر حاصل کیا ہوا ہے, معاف کرنے کا ہنر حاصل کیا ہوا ہے. دیکھیں آپ غور کیے, یہ بات بھی مد نظر رہے کہ کتنی بڑی بات ہے جو پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں کہہ رکھی ہے. کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ جس نے معاف کر دیا اور مصالحت کر لی فاجرہ علی اللہ, من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جس نے معاف کر دیا اور مصالحت کر لی اس کا اجر اللہ پہ ہے. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ کائنات سے اجر لیا جائے, خالق کائنات کہہ رہا ہے میں اجر دے رہا ہوں. اقدام کرنا تمہارا کام ہے. اب کتنا نصیب والا ہے وہ انسان کہ جو اپنا اجر پروردگار سے مانگے, اپنا اجر پروردگار سے لے. کون ہے کہ جو معاف کرنے کا ہنر پیدا کرے؟ کون ہے کہ جو مصالحت کرنے کا ہنر پیدا کرے؟ دیکھیں معاف کرنے کے لیے بھی مصالحت کرنے کے لیے بھی دونوں صورتوں میں اجر کس سے ملنا ہے؟ پروردگار سے. مگر یہ دونوں باتیں اسی وقت حاصل ہوتی ہیں جب انسان کے پاس آگاہی پائی جائے, علم پایا جائے. بغیر اس کے یہ ہنر پیدا ہی نہیں ہوتا, نہ معاف کرنے کا نہ مصالحت کرنے کا. ادھر پروردگار کیا کہہ رہا؟ اجر کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر. ارشاد فرمایا جس کا بھی اجر میرے اوپر ہے فلیقم, اسے چاہیے کہ وہ قیام کرے. من علیہ اجرہ فلیقم, من علی اللہ اجرہ فلیقم. جس کا اجر اللہ کے اوپر ہے وہ کھڑا ہو جائے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی صادق کہہ رہے ہیں. کون آواز دے گا؟ اللہ آواز دے گا کہ جس کے اوپر حق ہے, جس کا میرے اوپر حق ہے اسے چاہیے کہ وہ قیام کرے. اب نبی ارشاد فرماتے ہیں فَلَا يَقُومُونَ إِلَّا الْعَافُونَ. کوئی کھڑا نہیں ہوگا اللہ سے حق ماننے کے لیے, صرف وہی کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے معاف کیا ہو. اب ذرا توجہ کیے, ہم نے معاف کیا اپنے بھائی کو, ہم نے معاف کیا اپنے دوست کو, ہم نے معاف کیا اپنے رشتہ دار کو, ہم نے سلوک کر لی اپنے خاندان والوں سے, ہم نے مصالحت کر لی اپنے دوست سے. لیکن اجر کون دے رہا ہے؟ پروردگار دے رہا ہے. اجر کہہ رہا ہے پروردگار ہم دیں گے. ذرا غور کیے گا, جب اجر دنیا والا دیتا تو کتنا کم ہوتا, لیکن جب مالک دنیا اجر دے تو کتنا بڑا اجر دے گا. اور کیا اللہ نے مطلب کتنا بڑا اجر دے گا. تو جب یہ بات طے ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ ہنر پیدا کریں کہ اگر کسی سے کوئی بات ہو جا رہی ہے تو اسے درگزر بھی کریں. یہ ادارہ جو اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو کا نعرہ دے رہا ہے, اس نعرے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارگی پیدا ہو جائے, آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے, آپس میں مصالحت پیدا ہو جائے, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہنر پیدا ہو جائے, تاکہ انسان اللہ کی نزدیک معجور قرار پائے. تو اگر کوئی خدا نہ کرتا اگر کوئی قرض تمہارے گردن پہ رہ بھی گیا ہو تو معاف کرنے کا ہنر پیدا کر کے اللہ سے اجر لیتے جاؤ. ادھر حسنات سے نکلتا جائے گا, ادھر خدا دیتا جائے گا, برابری ہوتی جائے گی. ایک صلوات پر محمد بس جانے محمد. یہی وہ تعلیم ہے جو آل محمد نے ہمیں عطا کیا ہے. کیونکہ مجھے 25 منٹ کا وقت دیا گیا اس لیے میں نے اپنی گفتگو کو اسی اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں ان باتوں کو اور ہم بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو کے اپنے ایمان کے لیے باعث خوشنودی بن جائیں. معاف کر دینا یہ بھی ایک عجیب بات ہے.
لیکن ایک بات مد نظر رہے، معاف کرنا کس کا حق؟ اپنا حق. اپنا حق معاف کریں گے آپ، دوسرے کا حق معاف کرنے کا ہنر نہیں آپ کو دیا گیا ہے. ہم معاف کریں گے، اپنے مجرم کو معاف کریں گے. ہم معاف کریں گے، اپنے مقصر کو معاف کریں گے. ہم معاف کریں گے، ہمارے ساتھ جس نے برا کیا اسے معاف کریں گے. لیکن اگر ہمارے بھائی کے ساتھ کسی نے برا کیا تو ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ ہمارے دین کے ساتھ کسی نے کھلواڑ کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ ائمہ اطہار کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ توجہ کیے، یہ بات اپنی جگہ ہے. ہم اپنے مجرم کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے مجرم کو معاف کریں. ہم اپنے مجرم کو معاف کریں گے، دوسرے کے مجرم کو نہیں. زمانے کو یہی ہم بتانا چاہتے ہیں. زمانے والوں، تم کہتے ہو کہ ہاں بھائی کسی نے غلطی کر دی تھی، اب چھوڑیے. ہم آواز دیتے ہیں یہ زہرا کے مجرم ہیں، ہم کیسے معاف کر دیں؟ یہ حسین کے مجرم ہیں، ہم کیسے معاف کر دیں؟ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم انہیں معاف کر دیں؟ ہم نہیں معاف کریں گے ان کو، ہم نہیں معاف کریں گے. ہاں یہ بات طے ہے کہ ان کو اپنی زبان پہ گندگی لا کے اپنے کو گندا نہیں کریں گے. کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے. ہم اپنی زبان کو مغلظات کے ذریعے سے گندا کر کے اپنے کو کثیف نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کو مجرم سمجھتے ہیں، ان پر لعنت کا حق ہے، لعنت کرتے رہیں گے. تو یاد رکھیں معاف سب کو کریں گے، مگر کسے جس کا اپنا حق ہو اسے ہم معاف کر دیں گے. سب کو معاف نہیں کر سکتے. ہاں پروردگار کریم ہے، بہت مہربان ہے، بہت کچھ ہے ہونے کے باوجود، لیکن اس نے بھی ایک منزل پہ آواز دی ہم سب معاف کر دیں گے، مگر ماں باپ کے مجرم کو، سوچو کہ ماں باپ کے مجرم کو نہیں، ہم معاف کرنے والے نہیں. ماں باپ جب تک نہ معاف کریں، عجیب بات ہے عزیزان محترم، یہ اللہ ماں باپ ہی نہیں بلکہ حقوق الناس میں، انسانوں کے حقوق میں بھی پروردگار کہتا ہے نہیں، ہم حقوق عباد کو معاف نہیں کر سکتے. حقوق عباد معاف کرانا ہے، بندوں سے معافی مانگو. پروردگار یہ بندے جن کے حق میں ہم نے جرم کیا تھا ہمارے پاس نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم کیسے معافی مانگیں؟ یہ چلے گئے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کسی چچا کے ساتھ ہم نے ظلم کیا تھا نہیں رہ گیا، کسی بھائی کے ساتھ کسی دوست کے ساتھ ہم نے ظلم کیا تھا نہیں رہ گیا، اب ہم کیا کریں؟ آواز ہی وہ نہیں رہ گیا تو کیا ایصال ثواب کا دروازہ بند ہو گیا؟ وہ اگر نہیں رہ گیا تو ایصال ثواب کا تو دروازہ ہے. تم اس کی طرف سے ایصال ثواب کر کے کار نیک کر کے تم اس کو اس کی دعائیں لے سکتے ہو، اس طریقے سے اپنے کو معاف کرا سکتے ہو. تو دیکھیے دین وہی ہے جو ہمیں کسی مخمصے میں پھنسنے نہ دے بلکہ ہر مشکل سے نکال کے لے آئے. یاد رکھیے گا ہمارا دین کبھی ہمیں مشکل میں نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہم نے کسی ایسے ویسے سے دین نہیں لیا ہے، مشکل کشا سے دین لیا ہے. اور آج بھی ہمارے پاس وہی مشکل کشا ہے جو پردہ غیب میں ہماری مشکلوں کو حل کر رہا ہے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے بغیر مانگے، بغیر اظہار کیے تو ماں بھی بچوں کو کھانا نہیں دیتی، یہ بات کہی جاتی ہے نا. بغیر مانگے، بغیر کہے، بغیر منہ کھولے تو کوئی بات نہیں ہو پاتی نا. یہی بات ہے کہ ادارہ مجبور ہوا ہے کہ آپ کو بتاتا چلے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں پمفلیٹ بانٹ دیا کہ آج اتنی ضرورت ہے، اتنا ہمارے اوپر خرچ آ گیا، سال کا اتنا خرچ ہے، مہینے کا اتنا خرچ ہے، یہ ساری باتیں تو آپ کہیں بھیک مانگنے لگے. بھیک نہیں مانگ رہے، ہم آپ کی جیب پہ نظر نہیں رکھے ہیں. توجہ کیے گا، ہم آپ کی جیب پہ نظر نہیں رکھے ہیں، ہم آپ کے حقوق آپ کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کی ذمہ داری آپ کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں. جیب پہ نظر ہوتی تو ہم لالچی بن کے ٹوٹ پڑتے، کہیں سے بھی قدر بیعت کرتے، لیکن ہم نے لالچی بن کے نہیں بلکہ آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے کہ آپ بھی، یہ ادارہ اپنا تو نہیں ہے، ہمارے گھر کا نہیں ہے، یہ امام زمانہ کا ادارہ ہے، یہ امام کا ادارہ ہے.
تو اگر آپ امام زمانہ کے عاشق ہیں تو آپ کی تو ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو دیکھیں. لہٰذا آپ سے یہ گزارشیں کی جاتی ہیں, آپ تک پہنچایا جاتا ہے کہ جب تک ہم بتائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ضرورت کیا ہے. آج ای شاپ, ای مکتب, ای ایجوکیشن کے سلسلے سے یہ سب کوچنگ سینٹر وغیرہ وغیرہ یہ سب قائم کیا گیا. ظاہر ان میں مدرسین کو دینا ہے, ان میں جو نیٹ کے خرچ ہیں اس کو اٹھانا ہے, ان میں جو دیگر مخارج ہیں ان کی طرف نظر رکھنی ہے. تو اگر ہم آپ سے نہ کہیں گے تو پھر کس سے کہنے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, دینے والا پروردگار ہے بے شک, دینے والے امام ہیں بے شک, مگر سبب تو ڈھونڈنے کو پروردگار نے بھی کہا ہے, اسباب تلاش کرنے کو پروردگار نے بھی کہا ہے. لہذا ہم اسباب کو ڈھونڈتے ہیں, اسباب کی تلاش کرتے ہیں. ہاں عزیزان محترم, ختم کر دیا میں نے, جس کے اوپر قرض ہو اس سے اس کا حق لیا جائے گا. شاید یہی وجہ تھی کہ ختمی مرتبہ جاتے جاتے یہ آواز دے رہے تھے, اگر کسی کی گردن پہ کوئی حق ہو تو وہ آئے مجھ سے لے لے. کسی نے کہا اس دن آپ سواری سے جا رہے تھے, ایک کوڑا میرے اوپر پڑ گیا تھا, میں اس کا قصاص لینے آیا ہوں. نبی نے کہا بے شک. آواز دی جاؤ لے کے آؤ. بلال پہنچے, لے کے آنے لگے کوڑے. بی بی تک خبر پہنچ گئی, کیا ہوا؟ کہا آپ کے بابا سے قصاص لینے کی بات. دیکھیے آپ روایتیں سنتے رہتے ہیں نا, کتنی عجیب بات ہے. وہ ایک مرتبہ آواز دیتا ہے, کوڑا بھی آ گیا, سب کچھ آنے کے بعد وہ آواز دیتا ہے, نہیں جب میرے اوپر کوڑا پڑا تھا تو میں ننگے بدن تھا. نبی کریم نے لباس اتارا, ننگے بدن ہو جا رہا ہوں, لے قصاص لے لے, کوڑا لے لے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بدلہ لے لینا آسان ہے, وہاں کی بنسبت لے لے بدلہ. جیسے ہی نبی کریم نے پیرہن اتارا, بڑھ کر بوسہ دیتا ہے, مہر نبوت کا آواز دیتا ہے, میری کیا جرأت کہ میں آپ کو سے قصاص لے لوں, میں تو اپنی قسمت سنبھالنا چاہ رہا تھا, میں تو اپنا مقدر سنبھالنا چاہ رہا تھا. کہنے کا صرف یہ مقصد ہے, نبی کریم بھی آواز دے رہے جاتے جاتے کہ اگر کوئی حق ہو تو مجھ سے مانگ لو. ہر انسان کو چاہیے کہ اس بات کو مد نظر رکھے. اور مولا حسین بھی یہی پوچھ رہے تھے, کیا کسی کا حق میری گردن پہ رہ گیا ہے؟ کیا میں نے کوئی دین تبدیل کر دیا؟ کیا میں نے کوئی شریعت تبدیل کر دی؟ آخر وقت میں مولا آپ کو یہ تو صبح کے وقت کہنا چاہیے تھا جب بھرا ہوا خیمہ تھا, اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں جب عصر کا ہنگام؟ علی اکبر رہے نہیں, قاسم رہے نہیں, اون محمد رہے نہیں, عباس رہے نہیں, کوئی آپ کا یاور نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کیا میں نے کوئی دین بدل دیا؟ کیا میں نے شریعت بدل دیا؟ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اگر کوئی گزارش ہے تو مجھے بتاؤ, کوئی حق ہے تو مجھے بتاؤ. یہ جملے امام جو ارشاد فرما رہے ہیں کس لیے؟ کیا مولا آپ جینا چاہتے ہیں؟ آواز دیں گے نہیں, توبہ کرو. عباس جیسے بھائی کے مر جانے کے بعد کون جینا چاہے گا؟ علی اکبر جیسے نونہال کے ختم ہو جانے کے بعد کون جینا چاہے گا؟ قاسم جیسے چہیتے لالے کے اٹھ جانے کے بعد کون جینا چاہے گا؟ پھر مولا کا میں چاہتا ہوں کہ قوم کے اوپر اس کے احساسات کو بیدار کر دیا جائے. یہ قوم کل ماخوذ نہ ہونے پائے. یہ ملت میرے نانا کی ملت ہے, یہ ملت مسلمہ ہے. لہذا میں اسے متوجہ کروں. آپ دیکھیں ایسے موقع کے اوپر بھی حقوق کی طرف توجہ دلانا یہ کام ہے میرے آقا حسین کا. کتنی مصیبت صحیح ہے, 1951 زخم اپنے تن پہ لیے ہوئے میرا آقا حسین اس معلم میں کربلا کے میدان میں آواز دے رہا تھا. لیکن میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں چاہنے والوں, یہ امام حسین کا نام لینے والوں, بڑے قابل مبارکباد ہو اس لیے کہ مولا نے تمہیں 2 مقام پہ یاد کیا. کون سے 2 مقام؟ حسین نے یاد کیا. آپ ذرا غور کیے گا کس وقت یاد کیا؟ جب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا ہے تو اس وقت آپ کو یاد کیا. اے میرے شیعوں, کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر پانی نہ دیا گیا. اللہ اکبر, کیا حسین یاد کر رہے ہیں, آواز دے رہے. یہ غم اتنا بڑا ہے کہ حسین اس موقع کے اوپر اپنے چاہنے والوں کو یاد کر رہا ہے. پھر ایک مرتبہ ہے کوئی جو میرے دین کا مددگار ہو. یہ آواز کربلا میں حسین نے اس لیے دیا تاکہ رہتی دنیا تک چاہنے والوں کو خیال رہے حسین نے یاد کیا ہے کوئی میرا چاہنے والا
پائے, شریعت سے غافل نہ ہونے پائے. حسین سر شمشیر سجدہ کر کے جا رہا ہے. زہرا آواز دے رہی ہے, ہائے میرے لال, ہائے میرے نور نظر, ارے طلب طلب کے مر رہا ہے حسین. فاطمہ کا کلیجہ اس طریقے سے دھڑک رہا ہے. آواز یہ پروردگار, یہ تیرے نبی کا لاڈلا, یعنی وہ میری کمائی ارے شمشیر کے نیچے ہے. فاطمہ کو کون سنبھالے؟ ابھی اہل حرم باقی ہیں جن کو گریہ کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ. الہی بحق الزہرا بابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, پروردگار تجھے واسع محمد و آل محمد کا اس قلیل عمل کو قبولیت